السلام علیکم۔ تو شروع کرتے ہیں اپنا ناول۔ شیشے کے سامنے کھڑی وہ اپنا سراپا بڑے انہماک سے دیکھ رہی تھی۔ کالے رنگ کے بھاری اور کامدہ لباس جو اماں نے پیسے جوڑ جوڑ کر اس کے لیے خصوصی آج کے دن کے لیے خریدا تھا، پہنے بہت حسین لگ رہی تھی۔ سرخ سفید رنگ، نیلی آنکھیں اور لمبے گھنے کالے بال کھولے وہ کوئی شہزادی لگ رہی تھی۔ بس کر دے بسمہ، کتنا نہارے گی خود کو۔ اس کی سہیلی امبش جو کب سے اسے شیشے کے سامنے کھڑا دیکھ رہی تھی، زچ ہوتی بولی، بس بس ہو گیا، تو نے بہت اچھا تیار کیا مجھے، چل اب چلتے ہیں، رسم شروع ہونے والی ہے۔ وہ امبش کا ہاتھ پکڑتی ایک ہاتھ سے دوپٹہ سنبھالتی باہر کو دوڑی۔ اماں کھانا دے دو، پھر میں سونے چلی جاتی ہوں، اگر بھائی یا ابا نے دیکھا تو دھنک کر رکھ دیں گے۔ وہ بالوں کو لپیٹ کر کیچر میں قید کرتی کچن میں موجود ماں کے پاس آئی، تو کمرے میں جا، میں کھانا وہیں لاتی ہوں، یہ کپڑے بھی بدل دے اور احتیاط سے جانا، تیرے ابا یہیں بیٹھے ہیں باہر۔ اماں نے اسے کہا تو وہ سر ہلاتی ادھر ادھر دیکھتی کمرے میں جانے لگی، مگر باپ کی آواز پر اس کے دل کی دھڑکن تھم گئی، نیلی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ منع کیا تھا نا اپنی منحوس شکل میرے بیٹے کی شادی میں مت دکھانا، خدا کرے میرے بیٹے کی خوشیوں کے دشمن، خدا خیر ہی کرے۔ وہ اسے بالوں سے پکڑ کر چیختے ہوئے بولے۔ گھر کا اندرونی حصہ اس لیے وہاں مہمان وغیرہ نہیں تھے، مگر اس کے ماں کچھ کچن سے دوڑ کر نکل آئی تھی، خدا کے لیے چھوڑ دیں، یہ صرف میرے ساتھ کچن میں ہی تھی۔ وہ اپنے شوہر کے پیر پکڑتی بولی، اتنا تیار ہو کر کچن میں تھی؟ وہ غصے سے بولے۔ بسمہ اپنے بالوں پر ان کی گرفت ڈھیلی پڑتی دیکھ کر فوراً وہاں سے بھاگ گئی، اور پھر اس کی ماں کی فریادیں اور سسکیاں اسے اندر تک سنائی دیتی رہیں۔ وہ بے بسی سے بس خاموش آنسو بہاتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھی اور شیشے کے سامنے کھڑی ہوگی۔ پھیلا ہوا کاجل اور لپسٹک، بکھرے بال، جہاں وہ اتنا تیار ہو کر بیٹھی تھی وہ بالکل بکھرے حلیے میں تھی۔ کیا بیٹی ہونا جرم ہے؟ واقعی عورت منحوس ہوتی ہے، تو پھر بھائی شادی کیوں کر رہے ہیں؟ وہ تو محبت کرتے ہیں نا اس لڑکی سے جس سے شادی کر رہے ہیں، کیا وہ لڑکی نہیں ہے؟ کیا وہ بیٹی نہیں ہے؟ وہ خود سے سوال کر رہی تھی، وہ سوال جو ہمیشہ اس کے دل میں تھے مگر جواب نہیں تھے۔ وہ بسمہ تھی، بسمہ اعجاز، اکلوتی اور سب سے چھوٹی بیٹی۔ اعجاز صاحب خوشحال زمیندار تھے، ان کی بیوی رقیہ ان کے خالہ زاد تھی۔ اعجاز صاحب اور ظفر صاحب دو بھائی تھے۔ ان کی نظر میں عورت ذات حقیر تھی۔ اعجاز اپنی بیوی کو کبھی عزت نہیں دے سکے تھے۔ شادی کے بعد اوپر تلے دو بیٹے حارث اور سلا نے رقیہ کو ان کی نظر میں معتبر کر دیا تھا، مگر 3 سال بعد ایک بیٹی کی پیدائش پر اعجاز صاحب نے اپنا وہ روپ دکھایا جو کسی نے نہ دیکھا تھا۔ رقیہ کی منتے ترلوں سے بسمہ کو انہوں نے زندہ تو چھوڑ دیا، مگر وہ جب بھی اس کی شکل دیکھتے تو غصے سے لال پیلے ہو جاتے۔ ساری عمر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ترستی بسمہ ہمیشہ باپ سے چھپتی رہتی، اور باپ کی تربیت کے دونوں بیٹے بہن سے فاصلہ رکھتے تھے۔ رقیہ بیگم کی بدولت اس نے میٹرک تک تعلیم حاصل کر لی تھی، مگر آگے پڑھنے کا خواب باپ نے پورا نہ ہونے دیا تو وہ چپ ہو گئی۔ وہ رشتوں سے محروم لڑکی رو دھو کر چپ ہو جاتی، مگر اپنی ماں کی خاطر اس نے سب کچھ نظر انداز کیا ہوا تھا۔ اپنی زندگی کھل کر جیتی، یوں سمجھو وہ ڈھیٹ بن چکی تھی۔ ذلت سہ لیتی مگر پھر بھی ہنستی کھیلتی رہتی۔ رقیہ اپنی بیٹی کو دیکھ دیکھ کر ہی جیتی تھی۔ حارث کی آج بارات تھی، اس نے اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کی تھی، اور اعجاز اپنے بیٹے کی پسند کو کیسے ٹھکرا سکتے تھے؟ بارات روانہ ہو چکی تھی، وہ ماں کے ساتھ گھر کے کاموں میں مصروف ہو چکی تھی۔ امبش جو اس کی بچپن کی سہیلی تھی وہاں آ ٹپکی۔ چل جا صبح سے غائب ہے، اب تک کہاں تھی؟ بسمہ برتن سمیٹتی منہ بنا کر بولی، یار تجھے پتہ ہے نا اماں بارات کے ساتھ گئی ہیں، گھر کا کام نپٹا کر ہی آ رہی ہوں۔ امبش نے اس کی مدد کرتے ہوئے صفائی پیش کی۔ اچھا چل، کام تو پورا ہو گیا ہے، اب کھیتوں کی طرف چلتے ہیں، ویسے بھی بارات شام تک نہیں آئے گی، ہم گھوم پھر آئیں گے، بسمہ نے شہکتے ہوئے کہا۔ شادی کی گہما گہمی میں وہ تقریباً ہفتے بھر سے گھر میں تھی، اس لیے وہ تھوڑا فریش ہونا چاہتی تھی۔ اماں میں آتی ہوں کچھ دیر تک، اس نے اماں کو ہانک لگائی۔ بسمہ پتر احتیاط کری، یہ نہ ہو کہ تیرے ابا ویکھ لویں۔ رقیہ کو ہر وقت بیٹی کی فکر لگی رہتی تھی۔ ٹھیک ہے، میں جلدی آ جاؤں گی، فکر مت کرنا، وہ ماں کو تسلی دیتی امبش کے ہمراہ گھر سے نکل گئی۔ وہ دونوں کھیتوں میں گھومتی پھرتی رہیں۔ دوپہر کے وقت وہ ایک درخت کے نیچے بیٹھی بیرے کھا رہی تھی، ساتھ ساتھ ان کی باتیں بھی جاری تھی، جب جاذب امبش کا بھائی بھی وہیں آ دھمکا۔ چلو امبش گھر چلتے ہیں اب۔ جاذب کو دیکھ کر امبش منہ بناتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ ہائے ظالم سماج! جاذب نے دل پر ہاتھ رکھ کر بسمہ کو آنکھ مارتے ہوئے کہا، بے شرم! بسمہ اسے زیر لب خوبصورت لقب سے نوازتی امبش کو وہیں چھوڑے واپس پلٹ گئی۔ بھائی کیوں تنگ کرتے ہو اسے؟ امبش بھائی سے شکوہ کرتی بسمہ کے پیچھے بھاگی۔ جاذب خوبرو اور پڑھا لکھا لڑکا تھا، بسمہ کو بچپن سے پسند کرتا تھا۔ جب بسمہ کو اس کی پسندگی کا علم ہوا تو وہ اسے کھچی کھچی رہنے لگی۔ وہ جانتی تھی کہ اعجاز صاحب کو اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو وہ جاذب سمیت اسے بھی سولی پر لٹکا دیں گے، کیونکہ وہ گاؤں کے سردار کی بہترین دوستوں میں شمار ہوتے تھے، اور اس لیے ان کے یہ کام کچھ مشکل بھی نہیں تھا۔ اس گاؤں میں اعجاز صاحب کی فیملی اور سردار گل خان کا گھرانہ ایسا تھا جہاں مرد عورت پر دھونس جمائے رکھتے تھے۔ بیٹیاں تو ان کی نظر میں نحوست ہوتی ہیں، یا تو انہیں پیدا ہوتے ہی مار دیا جاتا ہے یا پھر ساری عمر ذلیل ہونے کے لیے چھوڑ دیا جاتا ہے۔
گاؤں کے سب لوگ ان دو گھرانوں سے بیزار تھے، مگر یہ اچھا تھا، سردار ہونے کے باوجود گل خان نے ان لوگوں کی زندگی عذاب نہیں کی تھی۔ اسے بس ہر مہینے گاؤں والوں کی محنت کا پیسہ مل جائے تو وہی پرسکون رہتا۔ اس لیے گاؤں والے ہر ماہ اپنی کمائی میں سے پیسے اکٹھے کر کے سردار کے گھر دے آتے، جو کم سے کم ڈھیر 2 لاکھ ہوتا تھا۔ گاؤں خوشحال تھا، اس لیے وہاں کسی کو اتنی دقت نہیں تھی۔ ہمارا بھابھی آپ تو بہت پیاری ہیں، وہ اپنی نئی نویلی بھابھی کے پاس بیٹھی اس کا گورا چٹا چہرہ دیکھ دیکھ کر اس کی تعریفیں کرتی جا رہی تھی۔ تم بھی کم نہیں ہو بسما، تمہاری یہ نیلی آنکھیں، اف! ہمارا نے اس کا گال کھینچتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ بسما کو وہ کافی اچھی لگی تھی۔ ہمارا پڑھی لکھی لڑکی تھی اور سلجھی ہوئی تھی۔ وہ دونوں باتوں میں مگن تھی۔ جب اعجاز صاحب وہاں سے گزرے تو ہمارا نے انہیں سلام کیا، جس کا انہوں نے خوش دلی سے جواب دیا۔ اس کے نظر چوں ہی بسما پر پڑی تو وہ دنگ رہ گئی۔ اس کا چہرہ فک ہو چکا تھا اور پھٹی ہوئی آنکھوں سے باغ کو دیکھ رہی تھی۔ اعجاز صاحب نے ناگوار نظر اس پر ڈالی، مگر ہمارا کی موجودگی کی وجہ سے خاموشی سے آگے بڑھ گئے۔ بسما کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ ہمارا نے اس کا کندھا تھام کر اس کا ہلکا سا ہلایا تو اس نے تھوک نکلتے ہوئے سر ہاں میں ہلایا۔ ہمارا تم یہاں آؤ، چلو آؤ ہم باہر۔ حارث سے ڈھونڈتا ہوا جہاں ہی وہاں آیا، بسما کو دیکھ کر بولتے بولتے رک گیا، پھر ہمارا کا ہاتھ پکڑ کر باہر لے گیا۔ بسما نے گہری سانس چھوڑی اور تیزی سے اپنے کمرے میں جا گھسی۔ آج اس کا باپ گھر جلدی آ گیا تھا، اس لیے ان کا آمنا سامنا ہو گیا، اور یقیناً اب اس کی ماں تاپ کا نشانہ بننے والی تھی، کیونکہ بسما نے آج ڈارک لپسٹک لگائی ہوئی تھی اور اعجاز صاحب کو اس کا تیار ہونا زہر لگتا تھا۔ چہرے سے رگڑ رگڑ کر لپسٹک کو صاف کیا اور اس کی نیلی آنکھوں میں ڈر تھا۔ خلاف معمول اعجاز صاحب نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، کیونکہ گھر میں ہمارا کی موجودگی کی وجہ سے وہ چپ تھے۔ بسما نے اس پر سکھ کا سانس لیا تھا۔ 1 مہینہ ہو گیا تھا، اس دوران بسما اور ہمارا کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ بہت اچھی اور سلجھی ہوئی تھی، گھر میں سبھی اسے عزت دیتے تھے۔ بسما جب اسے یوں دیکھتی تو ایک عجیب احساس اسے گھیر لیتا، میری جب شادی ہوگی تو کیا میرا شوہر بھی ایسی نخرے اٹھائے گا؟ میری ساس سسر نند دیور سب اتنی عزت دیں گے؟ وہ سوچ کر خوش ہو جاتی، مطلب شادی کے بعد سب بدل جاتا ہے۔ اپنے آپ میں ہی اس نے بہت خواب سجا لیے تھے۔ امبش دیکھنا، میں شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ آیا کروں گی تیرے گھر، امبش کو فخریہ انداز میں بتاتی۔ اگر تیرا شوہر میرے گھر میں رہتا ہوا تو امبش اسے جازب کے ساتھ چھیڑتی اس سے گھور کر رہ جاتی، تو کیا اگر جازب کے ساتھ شادی ہوگی تو پھر بھی تو وہاں تھوڑی ہوگی، تیری بھی تو شادی ہوگی نا، میں وہاں آ جاؤں گی۔ وہ مسکرا کر کہتی تو امبش چیمک گئی، لیکن کیسے معلوم تھا کہ قسمت کیا فیصلہ کرتی ہے؟ کبھی کبھار وہ ہو جاتا ہے جو ہم سپنے میں بھی نہیں سوچ سکتے۔ اس دن وہ اور ہمارا کچن سمیٹ کر کمرے کی طرف جانے لگے تو اماں کے کمرے سے شور سن کر رک گئیں۔ خدا کا واسطہ ایسا مت کریں، وہ بچی ہے، اس نے کیا بگاڑا کسی کا، کچھ مانگتی بھی نہیں ہے، اسے چھوڑ دیں، خدا را نہ کریں ایسا۔ رقیہ کی گڑگڑاتی آواز پہ ان دونوں کا دل شدت سے دھڑکا۔ بس کر دے بدذات، میں اس منحوس کو اب اور برداشت نہیں کر سکتا، جانتی ہے 10 لاکھ روپے دیے ہیں گل خان نے صرف اس شرط پہ کہ اس کے بیٹے کے ساتھ نکاح کر لیں، بس نہ جہیز نہ بارات نہ کوئی مصیبت، بس صرف نکاح کرو اور جاؤ۔ اعجاز صاحب کی آواز گونجی تو ہمارا سمیت بسما کا دل دھک سے رک گیا۔ اعجاز صاحب وہ شرابی ہے، اس نے پہلے بھی اپنی بیوی کو نشے میں آ کر مار ڈالا تھا، خدارا ہوش کریں۔ رقیہ کی کرپ سی آواز آئی، مگر اعجاز صاحب غصے سے کمرے سے نکل گئے۔ ہمارا نے بسما کو بازو سے پکڑ کر دیوار کی اوٹ میں کر دیا تھا۔ اماں رو مت، اس کے چاہتے ہی وہ دونوں رقیہ کے پاس بھاگی۔ بسما میری بچی، مجھے معاف کر دے، میں اچھی ماں نہیں بن سکی، میں تجھے بچا نہ سکی۔ اسے سینے سے لگائے پھوٹ پھوٹ کر رو دیں۔ بسما ساکھ سے بس اپنی ماں کا آنسو سے تر چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ بسما بھاگ جا یہاں سے، بھاگ جا ورنہ وہ درندے تجھے نوچ ڈالیں گے، بھاگ جا بسما۔ رقیہ نے اسے جھنجھوڑتے ہوئے چیخ کر کہا۔ ہمارا انہیں کندھے سے تھامے بے بسی سے دیکھتی رہ گئی، اسے آج پہلی بار بسما کی ضد کا اندازہ ہوا تھا۔ وہ امبش سے ملنے کھیتوں کی طرف آئی تھی، نہ جانے اب تک وہ کہاں تھی۔ انتظار کرتی کرتی وہ تھک گئی تو اٹھ کھڑی ہوئی۔ بسما جازب کی آواز پر رک گئی۔ تم نے خود کا سودا کیسے ہونے دیا؟ وہ کرپ سے بولا تھا۔ سودا؟ میری شادی ہو رہی ہے جازب، وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ شازب کو اس کی ہنسی کھوکھلی لگی، جانتی ہو نا کتنا چاہتا ہوں تمہیں، مر جاؤں گا میں، مت کرو ایسا۔ اس کے لہجے میں آس تھی، میرے باپ نے میرے لیے ہی اچھا ہی سوچا ہوگا، اور ویسے بھی مجھے تو تم سے محبت نہیں ہے نا، وہ آنسو ضبط کرتی بولی، اس کی آواز رند گئی تھی۔ میں جانتا ہوں کہ تم بھی مجھ سے محبت کرتی ہو، بس کہتی نہیں ہو، بس ایک بار مان جاؤ، میں تمہیں یہاں سے لے جاؤں گا بہت دور۔ وہ 2 قدم آگے ہو کر شدت سے بولا، جازب لوٹ جاؤ، ہمارے راستے الگ ہیں۔ تم جانتے ہو گل خان گاؤں کا سردار ہے، نہ وہ انکار سنے گا اور نہ وہ باپ انکار کرے گا۔ میرا مان جانے سے کچھ نہیں ہوگا، وہ در سے کہتی پلٹ گئی۔ سب کے باوجود آنسو لڑک کر اس کے گالوں پر بہہ گئے تھے۔ حارث بہن ہے وہ آپ کی، کیا ہو گیا آپ سب کو، کیسے ایک لڑکی کی زندگی تباہ کر رہے ہیں؟ بیٹی ہونا کوئی گالی تو نہیں ہے نا؟ ہمارا سے ضبط نہ ہوا تو چیخ پڑی، دیکھو لڑکی، ہمارے گھر کے معاملے میں تم مت ہی بولو تو اچھا ہے، پرسوں نکاح اس کا، اس لیے سب لوگ تیار ہیں نا، مجھے کوئی بکھیڑا نہیں چاہیے۔ اعجاز صاحب 2 ٹوک کہتے وہاں سے نکل گئے۔ حارث اور سلان بھی باپ کے پیچھے ہو لیے۔ ہمارا تم کچھ
मत कहो, वो नहीं मानेंगे। रुकैया ने अमारा को समझाना चाहा। नहीं सासू माँ, मैं बिस्मा की जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, मैं पुलिस में रिपोर्ट दूंगी। अमारा जिद्दी लहजे में बोली। सीढ़ियों पर खड़ी बिस्मा को अमारा पर शिद्दत से प्यार आया था। वो कोई रिश्ता ना होने के बावजूद इसकी खातिर लड़ रही थी और यहाँ से अपने ही से इसे बेच खाने का प्रोग्राम बना चुके थे। अमारा गलती मत करो, तुम जानती हो गुल खान के पास कितना पैसा है, वो पुलिस तो क्या पूरे अमला खरीद सकता है। तुम अपनी जिंदगी दाव पर मत लगाओ वरना तबाह हो जाओगी। मेरी बेटी अल्लाह के सुपुर्द है, मेरा रब इसकी हिफाजत करेगा। रुकैया इसका कंधा थपथपाती आंसू पूंछकर कमरे में चली गई, जबकि हमारा वहीं सोफे पर ढह गई। वो अपने सामने बिस्तर पर पड़े सुर्ख चोड़े की देख रही थी जो कल पहनकर इसे अपना आप बेचना था। रो रो कर इसकी आंखें सूज गई थी। अम्बिश दीवार के साथ लगी खामोश आंसू बहा रही थी। अम्बिश, क्या पता वो शख्स अच्छा हो, क्या पता लोग यूं ही इसके खिलाफ बातें करते हो, मगर वो बहुत अच्छा हो, मेरा ख्याल रखे। वो उम्मीद से बोली तो अम्बिश मुस्कुरा कर बोली, दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। बिस्मा ने गहरी सांस लेकर खुद को शीशे में देखा, फिर उठकर कमरे से निकल गई। अम्बिश भी इसके पीछे हो ली। अम्मा, अपना ख्याल रखना, मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? वो अपनी माँ के गले लगकर इसे तसल्ली दे रही थी जो रो रो कर दोहरी हो चुकी थी। तू मेरी बहादुर बच्ची है ना, हिम्मत मत हारना। वो दोनों एक दूसरे से ज्यादा खुद को तसल्ली दे रही थी। अमारा की आंखों में बेबसी के आंसू थे। वो बिस्मा को बहनों की तरह चाहती थी, कैसे इसे जन्म में जाने देती। भाभी, आप ज्यादा मत सोचना, मैं ठीक हूँ। वो अब अमारा के गले लगी थी और मैं अम्बिश कुर्ब से ज्यादा से बोली तो बिस्मा भाग कर इसके गले लगी। तेरे बाद मेरी क्या जिंदगी है, तू मुझसे मिलने आया करेगी ना? वो आंसू इससे बोली तो अम्बिश ने सर जोर से इस बात में हिला दिया। वो कमरे में बैठी थी, अभी मगरिब की नमाज से फारिग हुई तो इसने अपने रब से रो रो कर दुआ मांगी थी। वो अपनी मेहंदी से खाली हाथ देखकर इस अजिया मुस्कुरा दी। कहाँ है वो मनूस की तरह कमीनी, इधर दफा हो। हराफा इजाज की आवाज़ पर ठटकी। ये अल्फाज तो इसी के लिए इस्तेमाल होते थे। इसने खिड़की से झांक कर देखा तो दंग रह गई। इजाज साहब जाजिब को गिरबान से पकड़े गुस्से से फनका रहे थे। वो तेजी से भागकर बाहर पहुंची। रुकैया और हमारा भी दौड़ती हुई आई गई। कमीनी आवारा इश्क लड़ाती है। इजाज साहब इसे देखते इस पर झपट पड़े, बालों से पकड़कर इसे फर्श पर फेंका। क्या हुआ, क्या कह रही हैं? रुकैया ने लपक कर बेटी को संभाला। ये नालायक मुझसे आकर इस मनहूस का हाथ मांग रहा है। ये इश्क माशूकियां चल रही हैं दोनों की। वो जहर उगलते अब जाजिब की तरफ मुड़े जो इन्हें घूरा था। दफा और दोबारा शक्ल मत दिखाई। अब जाजिब ने एक नज़र बिस्मा को देखा जिसने हाथ जोड़कर आंखों इल्तिजा लिए से देखा था। वो जबड़े भिंचे वहां से निकल गया, मगर इजाज साहब देर तक बेटी को कोसते रहे थे। वो कमरे में बैठकर बस रोई जा रही थी। इसका पूरा सर दुख रहा था। बाप ने बाल इतने जोर से जकड़े थे कि मानो सारा सर ही धड़ से अलग कर दे। अमारा ने इसके सर पर तेल की मालिश की, फिर देर तक सीने से लगाई, इसके तसल्ली देते हुए। इसके अलावा वो कर भी क्या सकती थी? रुकैया अपने कमरे में बैठी आंसू बहा रही थी। बेटी की अजियत का सोच कर इसका कलेजा कट रहा था। बस कर दे अब रोना धोना, इतने साल इसे पाला है, ये कम है क्या? अब क्या सारी उम्र सर बैठा लूं? एजाज साहब इनकी सिसकियों से चोते हुए बोले तो रुकैया ने कुर्ब से आंखें मींची। काश वो पैदा ही ना होती। दिल से एक दुआ निकली थी। सिर्फ चौड़े में वो सजी सवरी सी शीशे में खुद को देख रही थी। इस शौक के आलम में भी इसका चेहरा बहुत हसीन लग रहा था। नीली आंखों में दुनिया जहाँ का कुर्ब था। इसे लगा था जैसे सुख चौड़े में इसका निकाह नहीं जनाजा पढ़ाया जाएगा। रुकैया का रो रो कर बुरा हाल था। इनको बार बार गशी के दौरे पड़ रहे थे। अमारा बड़ी मुश्किल से रोती हुई इनके कमरे में लिए बैठी थी। पिछले कुछ दिनों में से वो हारिस से भी बोल चाल नहीं कर रही थी। इसे हकीकतन दुख था। बिस्मा को इतनी अजियत क्यों दी जा रही है? ये सवाल वो 12 सबसे कर चुकी थी और जवाब सिर्फ यही होता था कि वो एक बेटी है। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया तो उसने मरी मरी आवाज़ में कबूल है कहा। आंसू तो खुश्क हो चुके थे। निकाह हो गया तो इसने कुर्ब ज़्यादा से नज़र अपने कमरे पर डाली। अम्बिश एक सरगोशी निकली। एजाज साहब ने अम्बिश को सुबह ही जलील करके दरवाजे से बाहर निकाल कर दिया था और जो अपनी दोस्त से आखिरी बार मिलने आ रही थी इसकी शक्ल तक ना देख सकी। आखिर इसके भाई ने बिस्मा से मोहब्बत का गुनाह जो कर लिया था। अपना जोड़ा संभालती हुई वो दो औरतों के हमरा खुद को घसीटकर गेट तक लाई। रुकैया बेगम को अमारा ने कमरे से निकलने ही नहीं दिया। वो होश में नहीं लग रही थी। इसने पलट कर देखा तो इसके भाई और इसका बाप चंद मर्दों के साथ मुसाफा कर रहे थे। फिर वो रुके नहीं थी। अपनी चीखें जब्त करती गेट से बाहर निकल गई। वो पहली दुल्हन थी जो ना बाप के गले लगकर रोई और ना भाइयों के, और माँ गाँव की औरतों को इस पर तरस आ रहा था। वो सब इसके लिए दुआ ही कर सकती थी। वो जो शौक और शरारती सी थी आज बिल्कुल मुर्दा लग रही थी। नीली आंखें बिल्कुल बंजर थीं। गाड़ी में बैठते हुए इसके नजर सामने पड़ी तो पल भर को सांस रुक से गया। जाजिब दरख्त के साथ खड़ा अपनी मोहब्बत का जनाजा देख रहा था। उजड़ी हालत इसके दिल का हाल बयान करी थी। वो जब से रुख फेर कर गाड़ी में बैठ गया। जिंदगी ने इसके साथ बहुत बड़ा मजाक किया था, मगर वो फिर भी एक उम्मीद लिए बैठी थी, शायद कुछ अच्छा हो, मगर कैसे? बड़ी शानदार हवेली थी। आज से पहले इसने ये हवेली सिर्फ बाहर से देखी थी, मगर वो अंदर से भी हवेली थी। वो इन्हें दो औरतों के हमरा अंदर आई और जो इसे वहां से लेकर आई थी। हवेली में दाखिल होते ही दबीज खामोशी से इसका इस्तकबाल किया। ना बंदा ना बंदे की जात। वो औरतें इसे लेकर सीढ़ियों से गुजारते हुए एक बड़ी और खूबसूरत कमरे में ले गई। कमरा हर सजावट से पाक था, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत था। बीबी जी, आपको कुछ चाहिए? इनमें से एक औरत ने इसे बेड पर बिठाकर पूछा तो वो चौंकी। मतलब वो दोनों नौकरानियां थीं। इसे लेने में इस घर का कोई फर्द नहीं गया था। इसने तो अब तक अपने शोहर को भी नहीं देखा था। नहीं, वो बस मुझे कपड़े बदलने
بدلنے تھے۔ اس نے کہا تو ملازمہ نے نفی میں سر ہلایا، نبی آپ کپڑے نہیں بدل سکتی، حارث صاحب جی جب آئیں گے تو ہی آپ نے کپڑے بدلنے ہیں۔ نوکرانی کی بات پر اس نے سر ہلا دیا۔ وہ دونوں باہر چلی گئیں۔ سامنے لگی گھڑی پر اس نے وقت دیکھا تو شام کے 5 بج رہے تھے۔ وہ انتہائی تھکی ہوئی تھی، رو رو کر کل رات بھی سو نہ سکی تھی۔ بیڈ کے ساتھ ٹیک لگا کر وہ سوچتی سوچتی ہی سو گئی۔ شدید بدبو ناک کے نتنوں سے ٹکرائی تو اس کی آنکھ کھل گئی۔ اپنے سامنے بیٹھے ایک 30-35 سال کے مرد کو دیکھ کر وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ میرے دلہنیا سو رہی تھی، اس نے ہنستے ہوئے کہا تو بے ساختہ بسما نے اپنی ناک پر ہاتھ رکھا۔ وہ شاید نہیں، یقیناً شراب پی کر آیا تھا۔ کب سے سو رہی ہو تم؟ ویسے اچھا ہی ہے، نیند پوری کر لی تم نے، اب رات بھر فریش رہو گی۔ عارف نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کرتے ہوئے کہا، آپ نے شراب پی ہے؟ پلیز دور رہیں، مجھے کیا آ رہی ہے؟ شراب کی گندی بدبو سے اس کی طبیعت خراب ہونے لگی تھی۔ اوہ ہو، سو سوری، میں آتا ہوں ابھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے شراب پی ہے تو وہ چونک کر بولا، پھر اٹھ کر واش روم میں چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو بدبو کافی حد تک کم ہو چکی تھی، شاید برش کیا تھا اس نے۔ بتائیں، جب تمہیں پہلی بار کھیتوں میں بیٹھے دیکھا تھا نا، کسی لڑکی کے ساتھ بیٹھی تم باتیں کر رہی تھی۔ اس نے بیڈ پر بیٹھتے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، میں نے سوچ لیا تھا کہ تم میری ہو بس، اور دیکھو تمہیں اپنا لیا۔ اس نے یوں کہا جیسے کوئی قیمتی چیز پالی ہو۔ اپنایا یا خریدا؟ بے ساختہ بسما کے منہ سے نکلا تو حارث نے چونک کر اسے دیکھا۔ تم جیسی لڑکیوں کو خریدا ہی جاتا ہے ڈارلنگ، اس نے سنجیدگی سے کہا تو بسما نے اسے دیکھا۔ مجھ جیسی مطلب؟ وہ بولی تم جیسی آوارہ۔ وہ ہنستا ہوا بولا۔ بسما نے ضبط سے آنکھیں میچی تھی۔ وہ کہکا لگا کر اس پر جھکا تھا اور پھر بسما کی لاکھ مزاحمت کے باوجود وہ وحشیوں کی طرح اسے پوری رات نوچتا رہا، حتیٰ کہ وہ تکلیف سے دوری ہوتی رہ گئی۔ صبح اذانوں کی آواز پر اس کی آنکھ کھلی، پورا بدن پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا تو حارث اس کے بغل میں سو رہا تھا۔ وہ بمشکل اٹھ کر واش روم گئی، شیشے میں اپنا چہرہ دیکھا، پھر اپنا جسم دیکھا تو دکھ سے ایک آنسو بہہ نکلا۔ اس کے جسم پر اور جسم پر جا بجا نیل پڑے تھے، یہ حارث کی درندگی کے ثبوت تھے۔ فریش ہو کر اس نے نماز پڑھی اور کمرے سے نکل آئی۔ ہولے ہولے سیڑھیاں اترنے لگی تو ایک دھاڑ پر یک دم خوفزدہ ہو گئی۔ یہ کون سا وقت ہے جاگنے کا؟ ہمارے ہاں نوکر صبح 4 بجے جاگ جاتے ہیں اور تم بھی ان میں شامل ہو۔ وہ دھیڑ عمر کی ایک عورت تھی جو بڑی بڑی آنکھوں سے اسے دیکھتی بول رہی تھی۔ اس سے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے۔ سندری سے لے کر سمجھا دو۔ وہ سندری کو آواز دیتی چلی گئی۔ سندری بھاگتی ہوئی آئی اور بسما کو لیے کچن میں چلی گئی۔ یہ ماں بیگم ہے تمہاری ساس۔ وہ اسے کرسی پر بٹھاتے بتانے لگی، ارے تمہاری آنکھیں تو بہت پیاری ہیں۔ سندری نے بے ساختہ تعریف کی تو وہ زخمی سا مسکرائی۔ نام کیا ہے تمہارا؟ اس نے پوچھا۔ بسما۔ وہ آہستہ سے بولی، بسما میں ناشتہ بناتی ہوں تمہارے لیے، کچھ کھا لو، پھر باقی سب کو ناشتہ دینا ہے۔ وہ اس کے چہرے اور گردن پر پڑے نیل کے نشان دیکھ کر نظر چراتے ہوئے بولی۔ بسما اس کی حرکت پر سر جھکائے دوپٹہ ٹھیک کرنے لگی۔ تم پریشان مت ہو، میں تمہیں سب سمجھا دوں گی، لیکن احتیاط کرنا، کیونکہ تمام انسانوں میں نہیں درندوں میں آ گئی ہو، تم انسانوں میں نہیں آئی۔ سندری کی باتوں نے اس کا حلق تک خشک ہونے لگا۔ تم صرف حارث صاحب کی ضد کی وجہ سے یہاں ہو، اور گل خان صاحب بھی راضی تھے، مگر ماں بیگم توبہ توبہ، ان سے بچ کر رہنا، کیونکہ وہ تمہارا لحاظ بالکل نہیں کریں گی۔ سندری نے کانوں کو ہاتھ لگاتے پھر پراٹھا اس کے آگے رکھا۔ گھر میں کون کون ہے؟ اس نے پوچھا۔ ماں بیگم اور گل خان کے 3 بیٹے اور 2 بیٹیاں ہیں، باقی 2 بہویں اپنے کمرے کی حد تک رہتی ہیں، کیونکہ انہوں نے حویلی کو وارث دیا ہوا ہے۔ دونوں کے 2 بیٹے ہیں۔ سندری اسے تفصیل بتا رہی تھی اور وہ ناشتہ کرتے ہوئے اسے غور سے سن رہی تھی۔ انہوں نے اپنی بیٹیوں کو بھی یوں ہی بیچا ہے اور 4 سال ہو گئے ہیں، آج تک خبر تک نہیں لی۔ اب کہ سندری سرگوشی میں بول رہی تھی، بسما کو انجانا خوف لاحق ہوا، کیا وہ بھی اب اپنے ماں کو نہیں دیکھ پائے گی؟ کیا اس کی کوئی بھی خبر نہیں لی جائے گی؟ بسما، حارث اچھا انسان نہیں ہے، کیا بولوں اب میں، اپنی بیوی پر تشدد کر کے اسے مار دیا تھا، بہت عیاش پرست ہے، چند ماہ گزریں گے اس کا تم سے بھی دل بڑھ جائے گا، قسم سے جہنم میں آ گئی ہو تم۔ سندری لگاتار اس کا سانس خشک کیے جا رہی تھی۔ خیر اب میں ناشتہ بناتی ہوں، تم ٹیبل پر لگاؤ، سب لوگ اٹھتے ہی ہوں گے۔ وہ تیزی سے اٹھ کر ناشتہ بنانے لگی، مگر بسما وہیں کی وہیں رہ گئی، آنسوؤں کا گولا پھندا بن کر حلق میں پھنس گیا تھا۔ کہ میں ساری زندگی کے لیے قید ہو گئی ہوں؟ اس سے بے اختیار ہونا آ رہا تھا، مگر سندری کی آواز نے اسے ہوش میں لایا تھا۔ ٹیبل پر ناشتہ لگا کر ماں بیگم نے دیکھ لیا کہ ناشتہ تم نے نہیں، میں خود بنا رہی ہوں، تو صبح صبح بے عزت کر دیں گی۔ سندری کے کہنے پر جلدی جلدی ٹیبل پر ناشتہ رکھنے لگی۔ 1 ہفتہ ہو گیا تھا اسے یہاں۔ اس 1 ہفتے میں حارث صبح جاتا، شام کو لوٹتا اور رات بھر اس نے اپنا ہوس پوری کرتا۔ ان دونوں کے درمیان کچھ خاص بات چیت نہیں ہوئی تھی۔ بسما صبح سے شام تک سندری کے ساتھ کچن میں ہی لگی رہتی۔ ان دونوں کی اچھی خاصی دوستی ہو گئی تھی۔ بسما نے کافی دفعہ سندری سے اس کے بارے میں پوچھا، مگر وہ ہمیشہ ٹال مٹول کر جاتی۔ سندری لگ بھگ 16-17 سال کی تھی، مگر اس کی عقل 30 سال کی عورت سے بھی زیادہ تھی۔ ماں بیگم کے علاوہ اس حویلی میں ہر بندہ اپنے کام سے کام رکھتا تھا۔ بسما کو سب نظر انداز ہی کرتے تھے، مگر ماں بیگم اس کے معمولی غلطی پر بھی اسے بے عزت کر دیتی تھیں۔ اسے اماں کی شدت سے یاد آئی تھی، مگر وہ کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی، بس اکیلی ہوتی تو رونے پڑ جاتی، اس لیے سندری سے اپنے ساتھ ہی لیے پھرتی رہتی۔ نہ جانے سے بسما کے ساتھ کیا ہمدردی تھی۔ آج سندری کی طبیعت تھوڑی خراب تھی، اس لیے بسما اسے آرام کرنے کے کہہ کر خود سارا کام نپٹانے لگی۔ جلدی جلدی ہاتھ چلا لیں، سب لوگ کھانے کے لیے آتے ہوں گے، ماں بیگم کارتال لہجے میں کہتی وہاں سے چلے گئی۔ آٹا گوندھ کر اس نے فریج میں رکھا، پھر ہانڈی چڑھائی، کباب تلے، روٹیاں پکائیں، اپنی دیورانیوں کے لیے خصوصی چاول پکائے، کیونکہ وہ چاول کھاتی تھیں۔
اس سب کام میں اسے 2 گھنٹے لگ گئے اور اس دوران ماں بیگم وقفے وقفے سے اسے ٹوکا مارتی رہیں۔ سب کے لیے کھانا لگا کر اسے سندری کو کھانا دیا، پھر دوائی دے کر کچھ کچن میں آئی۔ ستم یہ کہ اس کے لیے کھانا بچا ہی نہیں تھا۔ شیلفلیس کنگالنے پر اس سے پاستا کا پیکٹ نظر آیا۔ وہ بھی اسے پکانے کا سوچ رہی تھی کہ ماں بیگم ٹپک پڑی۔ یہ لے کپڑوں کی ٹوکری ہے، اسے 2 ٹوکریوں اور بھی ہیں، مشین لگا کر دھو انہیں۔ وہ بڑی سی ٹوکری وہاں دھرتی بولی، ماں بیگم میں کچھ کھا لوں پھر کرتی ہوں۔ وہ جلدی سے بول کر پیاز کاٹنے لگی۔ کیا بولی؟ اب تو میرے آگے زبان چلائے گی؟ وہ اپنی بڑی بڑی آنکھیں پھیلا غصے سے آگے بڑھی۔ نہیں، میں نے کچھ نہیں کہا، اور کچھ کھا لوں پھر؟ ناسمجھی سے دوبارہ بولی، مگر ایک زوردار تھپڑ نے اس کی بولتی بند کر دی۔ یہاں تجھے عیاشی کے لیے نہیں رکھا، سمجھی؟ چل جلدی کر۔ اسے بازو سے پکڑ کر دھکا دیتی بولی۔ دھکا لگنے سے اس کا پیر پھسلا اور اپنے پورے وزن سے فرش پر دھڑام ہوئی۔ دائیں بازو میں درد کی لہر اٹھی، وہ بلبلا کر رہ گئی۔ ماں بیگم نے اسے ویسی بڑا چھوڑ کر چلی گئی۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، بازو میں شدید درد اٹھا تھا۔ ٹوکریوں کو گھسیٹتی ہوئی وہ چھت پر لے گئی، پھر ایک ہاتھ ہی استعمال کر کے مشین لگائی۔ بھوک بہت زور کی لگی تھی۔ وہ اتر کر کمرے میں آئی تو حارب کو دیکھ کر رک گئی۔ وہ کل رات سے گھر نہیں لوٹا تھا۔ ابھی سے دیکھ کر وہ اس کی طرف لپکی۔ دیکھیں نا، ماں بیگم نے مجھے مارا، میرا پورا بازو دکھ رہا ہے۔ وہ بڑی امید سے اپنے شوہر کو بتانے لگی، جو باہر کسی سے لڑ کر آیا تھا۔ اس کی شکایت لگانے پر تب کیا؟ تم مجھے میری ماں کے خلاف بھڑکا رہی ہو؟ وہ چیخا تو بسمہ سہم گئی۔ اس کی نیلی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ حارب کو نہ جانے کیا غصہ تھا کہ ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کر گیا۔ بس کر دے، میں کوئی غلام ہوں کیا؟ بیوی ہوں آپ کی، جس کا جو دل آیا وہی کر رہا ہے۔ اگر اتنے ہی تنگ ہو تو چھوڑ دو مجھے۔ وہ چیخی تھی، اس کی بس ہو گئی تھی، یہ سب جھیلنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ زبان چلاتی ہے کمینی، چل تجھے سبق سکھاتا ہوں۔ حارب تیش میں آتا پینٹ سے بیلٹ نکال کر اسے پیٹنے لگا۔ اس کی چیخوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ جب وہ نیم بے ہوش ہو گئی تو اسے گھسیٹ کر اسٹور روم میں بند کر دیا۔ حارث، مجھے یہ بتا دیں کہ اتنے بے حس کیسے ہو سکتے ہیں آپ لوگ؟ ساسو ماں کی حالت دیکھیں، مر جائیں گی وہ۔ امارہ رقیہ کو بستر پر بے سود پڑے دیکھ کر دکھ سے بولی۔ حارث، اپنی بیوی کو قابو میں رکھو۔ اعجاز حارث کو تنبیہ کر کے کمرے سے چلے گئے۔ رقیہ کا دل کا دورہ پڑا تھا۔ کسی سے معلوم پڑا تھا کہ بسمہ پر حد سے زیادہ ظلم کیا جا رہا ہے۔ اعجاز صاحب تو صفاقی کی حدود پر تھے۔ رقیہ تو سہ ہی نہ پائی اور وہیں ڈھہ ہو گئی۔ عمارت سے ان لوگوں کی صفاقی برداشت نہیں ہوتی تھی۔ حارث، کل کو ہماری بیٹی ہوگی تو آپ کیا کریں گے؟ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھے بولی۔ وہ امید سے تھی۔ حارث نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ اگر آپ بیٹی کو منحوس سمجھتے ہیں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں کل کو آپ اپنی بیٹی کے ساتھ بھی یہ سب کریں گے۔ وہ بے یقینی سے بولی۔ حارث چپ رہا۔ میں ایسے شخص کے ساتھ بالکل نہیں رہوں گی، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے حارث کے سر پر بم پھوڑا، وہ تڑپ کر رہ گیا۔ امارہ میری جان، ہماری بیٹی ہو یا بیٹا سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر میں بسمہ کے معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ وہ کہہ کر رکا نہیں تھا اور امارہ بس بے بسی سے کھڑی رہ گئی۔ وہ وہیں صوفے پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گئی۔ وہ رقیہ کو اس حالت میں چھوڑ کر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ وہ بہت بے بس ہو گئی تھی۔ سندری کو جب پتہ چلا کہ رات سے بسمہ اسٹور روم میں پڑی ہے تو وہ تیزی سے حارب کے کمرے میں گئی۔ وہ بے سود پڑا سو رہا تھا، شرم نہیں آئی سب کرتے ہوئے؟ وہ چیخی تو حارب بڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ سامنے سندری کو دیکھ کر بیزاری سے منہ پھیر گیا۔ حارب، گل خان جا کر اسے اسٹور سے نکالیں۔ وہ غصے سے بولی۔ دفع ہو یہاں سے، میرے منہ نہ لگ۔ دوبارہ سونے کی کوشش کرتا سندری، چل میرے ساتھ آ جا۔ ابھی وہ کچھ کہتی ماں بیگم کی آواز پر چپ ہو کر کمرے سے نکل گئی۔ پاگل ہے کیا تو؟ کیوں اس کے منہ لگ رہی ہے؟ پتہ تو ہے کتنی کمینی ہے وہ، بکھیڑا کھڑا کر دے گی۔ وہاں بیگم حارب کو ڈپٹتی ہوئی وہاں چلی گئی، جبکہ ہار بلا پرواہی سے وہ دوبارہ بستر میں منہ دے گیا۔ اسے نیم بے ہوشی کی حالت میں سندری ماں بیگم اٹھا کر کمرے تک لائی۔ حارب واش روم میں تھا۔ سندری نے تھوڑا سا کھانا اسے کھلایا، پھر ملازم سے کہہ کر ڈاکٹر کو بلوایا۔ ڈاکٹر نے اس کا چیک اپ کیا، عجیب نظروں سے دیکھتا ہوا فیس پکڑ کر نکل گیا۔ فیس پکڑ کر، میری بات سنو بسمہ، تمہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، اسے تو تم مر جاؤ گی۔ سندری کچن میں کام کرتی ہوئی بول رہی تھی۔ بسمہ کرسی پر بیٹھی سے سن رہی تھی۔ اس کے زخم بھر گئے تھے، طبیعت اب کافی بہتر تھی۔ اچھا ہے نا، مر جاؤں؟ وہ مایوسی سے بولی۔ بسمہ تم امید سے ہو؟ اس نے بم پھوڑا۔ بسمہ حق تک اسے دیکھنے لگی۔ یہ بات کچھ عرصے کے لیے دبا کر رکھو ورنہ بچے کو خطرہ ہوگا، چند ماہ بعد چیک اپ کروا لیں گے تاکہ پتہ چل جائے لڑکا ہے یا لڑکی۔ سندری دھیرے سے بولی۔ بسمہ یک ٹک اسے دیکھنے لگی۔ سندری، تم میرا اتنا خیال کیوں رکھتی ہو؟ تم ہو کون؟ تمہارے والدین، تمہارا گھر؟ وہ اس کی فکر مندی پر حیران ہوئی۔ بس یہ سمجھ لو کہ میں جو بھی ہوں تمہارے ساتھ ہوں، میں زیادہ کچھ نہیں کر سکتی مگر تمہارا ساتھ ضرور دوں گی ہمیشہ۔ وہ مسکرا کر بولی۔ وہ ظالم اعجاز صاحب، ان کا خون ہے وہ، مگر ان کو ترس نہیں آتا، اتنی بھی کیا لالچ، معصوم سی لڑکی کو جہنم میں دھکیل دیا ہے۔ ہمارا چیک اپ کے لیے ہاسپٹل آئی تھی، جب وہاں گاؤں کے ڈاکٹر مل گئے۔ انہوں نے چھوٹتے ہی بسمہ کی پریگننسی اور اس دن والی حالت بیان کر دی۔ کیا سچ میں؟ اسے مارا دکھ سے اسے بولا بھی نہ گیا۔ میں خود چیک اپ کر کے آیا ہوں۔ حارب کی پہلی بیوی بھی حاملہ تھی، بیٹا ہی پیدا ہوتے ہی شوہر نے مار دیا اسے، نہ جانے بسمہ۔ وہ چپ ہو گئے۔ ہمارا تھکے قدموں سے گھر لوٹ آئی۔ اس نے کسی سے کچھ نہ کہا، کہتی بھی کیا؟ یہاں سننے والا کون تھا؟ رقیہ ہر وقت چپ چاپ رہتی، مارا ہی ان کی دوائی اور کھانے کا خیال رکھتی۔ بیٹی کا غم انہیں سکون نہیں دے رہا تھا۔ جب سے وہ گئی تھی اب تک اس کی شکل کسی نے نہ دیکھی تھی۔ 3 ماہ ہو گئے تھے۔
اس کے حارث کے درمیان سر جنگ چل رہی تھی۔ حارث پیش قدمی کرتا مگر اسے کھچی کھچی رہتی۔ وہ گھر ہوتا تو وہ خود کو مصروف رکھتی تاکہ اس سے سامنا کم ہو۔ وہ بھی انسان تھا کہ تنگ آیا تو پھٹ پڑا کر چاہتی کیا تم ہمارا؟ کیوں تم بسمہ کی خاطر ہمارا تعلق خراب کر رہی ہو؟ میں نے کہا نا بے بس ہوں، میں کچھ نہیں کر سکتا، سمجھتی کیوں نہیں ہو؟ ابا مجھے گھر سے نکال دیں گے، رشتہ توڑ لیں گے، میں کیا کروں پھر؟ واقعے میں بے بس ہو کر صفحے پر ڈھہ گیا۔ ہمارا بس اسے دیکھتی رہ گئی، پھر خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ دن گزر رہے تھے، اس کا تیسرا مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ اس وقت وہ کچن میں تھی، سارا کام سمیٹ کر اس نے کچن سے باہر جھانکا۔ سردیاں شروع تھیں۔ اس کی دیورانی جٹانی کے بچے سردیوں کی چھٹیوں کی وجہ سے گھر پر ہی ہوتے تھے۔ وہ اس وقت لان میں کھیلتے ہوئے شور مچا رہے تھے۔ وہ تیزی سے فریج کے پاس گئی اور گلاس بھر کر دودھ کا نکال دیا، پھر جلدی سے گٹا گٹ حلق میں ڈولا۔ اپنی صحت کے لیے اسے خود ہی کچھ کرنا تھا۔ گلاس خالی کر کے وہ سنک میں اسے دھونے لگی۔ اے لڑکی! ماں بیگم کی آواز پر اس کے ہاتھ سے گلاس چھوٹتے چھوٹتے بچ جا۔ وہ تیزی سے پلٹی، پورا جسم خوف سے کانپنے لگا۔ چوری پکڑی جانے کا ڈر؟ جی۔ وہ مشکل بولی۔ چائے کی ایک پیالی لے کر کمرے میں دو۔ وہ مشکوک نظروں سے گھورتی لان کی طرف چلی گئی، پھر بچوں کا لیے اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ بسمہ نے گہرا سانس لے کر خود کو نارمل کیا۔ خوفزدہ کیوں ہوئی وہ یہ نہیں جانتی تھی، بس اس کے ذہن میں ڈر تھا۔ وہ ڈرتی تھی ظالم لوگوں کے ظلم سے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس حالت میں اس پر تشدد کیا جائے۔ وہ رات اسے نہیں بھولتی جب حارث اسے اسٹور روم میں بند کرایا تھا۔ کیا کر رہی ہو؟ سندری کچن میں داخل ہوتی پوچھنے لگی۔ اس کے اچانک آواز پر وہ سوچوں میں غرق تھی، ایک دم اچھل پڑی۔ چائے ابل گئی تھی۔ وہ کچھ نہیں، وہ اتنا ہی کہہ پائی۔ پلٹ کر تیزی سے چائے پیالی میں انڈیل کر باہر لپکی۔ کاش میں اس بھولی لڑکی کے لیے کچھ کر پاتی۔ سندری بس سوچ کر رہ گئی۔ بسمہ کے چہرے پر خوف اور بے بسی دیکھ کر اس کا دل کرتا تھا۔ دستک دیکھ کر وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ماں بیگم صوفے پر بیٹھی تھیں۔ پورے کمرے میں بچوں نے ادھم مچایا ہوا تھا۔ ان بچوں کے والدین گھر پر کم ہی ہوتے تھے، زیادہ تر وہ گھر سے باہر رہتے۔ کیونکہ دونوں بھائی شہر میں بزنس کرتے تھے اور ان کی بیویاں گھر پر، اس لیے چھٹیوں کے باعث بچے اپنی دادی کے پاس تھے۔ وہ چائے کی پیالی پکڑے تیزی سے آگے بڑھی، ایک قدم، دوسرا قدم، تیسرا قدم، اور ٹھس! بھاگتے ہوئے طوفان بچہ اسے ٹکرا جایا۔ چائے کی پیالی فرش پر گرتے ہی چکنا شروع ہو گیا۔ اس کی تھیلی پر گرم چائے کے گرتے ہی شدید جلن، کراہ کرے گی بےہودہ جاہل لڑکی! ماں بیگم غضبناک ہوتی اس کے پاس پہنچی، چٹاخ ایک زوردار تھپڑ اس کے گال لال کر گیا۔ وہ پھر پے در پے 3 تھپڑ اس کے بائیں گال کی زینت بنے۔ تھپڑ کھا کے اس کا سر بری طرح چکرا گیا، مگر وہ بول کچھ بھی نہ سکی۔ کمرے میں یکدم سناٹا چھا گیا۔ وہ سب بچے چوں کے توں کھڑے رہ گئے۔ اتنے مہنگے سیٹ کی پیالی تھی، جاہل! توڑ دی! ماں بیگم اسے سناتی جا رہی تھی۔ کمرے میں حارث کس کام سے داخل ہوتا ٹھٹک گیا۔ کیا ہوا موم؟ وہ ماں سے سوال کر رہا تھا۔ حارث دیکھو اس لڑکی کو، چائے گرا دی، پیالی توڑ دی، اور میں نے ذرا سا ڈانٹا تو بدتمیزی کرنے لگی۔ ان کے بھاگ کر حارث کے پاس جاتے بسمہ اس پر الزام لگانے سے جہاں حارث کے تاثرات سخت ہوئے۔ بسمہ کا حلق خشک ہو گیا۔ مجھے معاف کر دیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا، میں صاف کر دیتی ہوں ابھی۔ اس کے بے جان جسم میں پھرتی آ گئی۔ اس نے تیزی سے کام اکٹھا کیا۔ کانچ چپتے پر اس کی تیلی سے خون رسا تھا، مگر اس نے پرواہ نہ کی۔ کانچ ڈسٹ بین میں ڈال کر اس نے اپنے دوپٹے سے ہی فرش صاف کر دیا۔ مبادا باہر سے پوچھا لانے میں وقت ضائع نہ ہو جائے۔ اس دوران حارث اور ماں بیگم اسے سنجیدگی سے گھورتے رہے۔ کمرے میں آؤ! حارث اسے فرش صاف کر کے کھڑے ہوتے دیکھتا حکم دے کر کمرے سے نکل گیا۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے پیچھے چل دی۔ ماں بیگم نفرت بھری نظر سے اس کے صوفے پر بیٹھ گئیں، جبکہ بچے چپ کھڑے پر پھر سے کھیلنے میں مگن ہو گئے۔ تم نے موم سے بدتمیزی کی؟ کمرے کا دروازہ بند کرتے سوال کیا۔ وہ لرزتی ہوئی کھڑی رہ گئی، اگرچہ اس کی غلطی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود وہ مجرم تھی۔ اگر وہ انکار کرتی تو حارث بھی اسے یہ کر کے مار دیتا، وہ اس کی ماں کو جھوٹی کہہ رہی ہے۔ اگر اقرار کرتی تو ظاہر ہے ماں سے بدتمیزی کرنے کو لوگ کیسے بخشتا؟ جواب دو! اسے چپ دیکھ کر دھاڑا۔ نہیں، مجھ نے بدتمیزی نہیں کی۔ اس کی دھاڑ پر ڈر کے مارے تیزی سے بولی، مطلب میری ماں جھوٹی ہے؟ کہتے ساتھ اس نے زوردار تھپڑ اس کے گال پر دے مارا اور وہ چکراتے سر کے ساتھ فرش پر دھڑام سے گری تھی۔ اس میں اتنی ہمت کہاں تھی کہ وہ پہلے ماں سے تھپڑ کھائے پھر بیٹے سے۔ اس سے بے ہوش پڑا دیکھ کر حارث لڑکا، اے ہے بسمہ! اس نے گال تھپا کر اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر بے سود۔ وہ تیزی سے اسے بازو میں اٹھا کر بستر پر لے گیا۔ اٹھو، کیا ہوا؟ چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارتے ہوئے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلکوں میں ہوئے جنبش، میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ ہوش میں آتے ہی رو پڑی۔ حارث گہرے سانس لے کر رہ گیا۔ لیکن میں بہت کچھ کرنا چاہتا ہوں، کہتے وہ حیوان نما انسان اس کے جسم کو بھنبوڑنے لگا۔ اس کا 5واں مہینہ شروع تھا، پیٹ بھرا ہو چکا تھا اور جسم بھرا بھرا سا ہو گیا تھا۔ نامحسوس انداز میں شال سے اپنا جسم خصوصی پیٹ ڈھک کر رکھتی۔ ماں بیگم کی نظر ویسے اس پر ٹکی رہتی، اسے دیکھ کر شک میں پڑ گئی۔ اس دن گاؤں کی دائی کو گھر پر بلا لیا اور بسمہ کو کمرے میں آنے کا حکم دیا۔ جی! وہ کمرے میں داخل ہوئی۔ چل لیٹ جا بستر پر جلدی سے! وہ عورت اسے بولی۔ جی کیا؟ اسے لگا اسے سننے میں غلطی ہو گئی ہے۔ بستر پر لیٹ جا، میں دیکھ لوں تیرا پیٹ۔ وہ عورت پھر سے بولی۔ سنا نہیں کیا کہہ رہی ہے وہ؟ اسے بت بنے دیکھ کر ماں بیگم سختی سے بولی تو وہ دھیرے دھیرے چلتی ہوئی بستر پر لیٹ گئی۔ اے ہے، یہ تو اچھی بھلی 4 ماہ کی حاملہ ہے! دائی دیکھتے ہی بول پڑی اور وہ بے دم ہو گئی۔ آج نہیں تو کل یہ راز کھلنا ہی تھا۔ ماں بیگم نے اس کی اچھی خاصی کلاس لی، خوب کوسنے دیے کہ آخر یہ بات اس سے چھپائی کیوں؟ میں نہیں جانتی تھی، مجھے معلوم نہیں تھا، وہ دھیرے سے بولی تھی۔ مگر ماں بیگم مطمئن نہ ہوئی۔ اس کا جھوٹ بے وقوف جھوٹ تھا۔ سنو، حارث کو بھی نہیں معلوم
وہ پھر سے بولی، سے نفی میں سارے لائے، بتانا بھی مت، کل میرے ساتھ شہر چلنا، یہ مصیبت ختم کروائیں گے۔ وہ نفرت سے کہتی کمرے سے نکل گئی، جبکہ وہ شجر ہو کر کھڑی رہ گئی۔ اس کے لاکھ مزاحمت کے باوجود ماں بیگم اگلے دن سے زبردستی اسپتال لے گئی۔ سندری بھی بے بس سی اپنے آنسو پہنچتی رہ گئی۔ وہ اپنی اولاد کو کیسے مار دیتی؟ وہ ایسے نہیں کر سکتی تھی۔ سارے راستے وہ رو رو کر ماں بیگم سے بھیک مانگتی رہی، اپنی اولاد کی زندگی کی بھیک، مگر سامنے شاید کوئی پتھر تھا جسے سر ٹکرانے پر کوئی فائدہ نہیں تھا۔ وہ کوریڈور میں بنچ پر بیٹھی تھی، ماں بیگم ڈاکٹر کے روم میں تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھاگ جائے یہاں سے، مگر کہاں جاتی؟ کانپتے لرزتے ہاتھ، نیلی ویران آنکھیں، بے رونق چہرہ، اسے اس کے حال میں دیکھ کر کوئی شخص گزرتے ہوئے وہاں کھڑا رہ گیا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ کر کوئی شخص وہیں کھڑا رہ گیا تھا۔ بسمہ کی نظر اٹھی تو ساکت رہ گئی۔ حارث بھائی! وہ سامنے ایک ننھے سے وجود کو لیے کھڑا تھا۔ بسمہ بھاگ کر اس کے پاس گئی۔ حارث اب تک اس کے مرجھائے چہرے کو دیکھتا رہ گیا۔ دبلا پتلا جسم، آنکھیں باہر کو نکلی ہوئی جیسے وہ سالوں کی بیمار ہو۔ دل میں ایک ہوک سی اٹھی، یہ آپ کا بچہ ہے؟ وہ اس کی گود میں موجود بچے کو دیوانہ وار دیکھتے ہوئے بولی، بیٹی ہے میری۔ اس نے لب کھولے تو آواز لرز رہی تھی، اللہ نصیب اچھے کرے اس کے، میری شہزادی بالکل حور کی طرح ہے۔ بس بسمہ مسکرائی، پھر کچھ یاد آتے پلٹ کر دیکھا، اپنا خیال رکھنا، مانا بھابھی کو سلام دینا پلیز۔ وہ نہ جانے کیا سوچ کر اتنا سب کچھ کہتی بھاگ کر بینچ پر بیٹھ گئی۔ حارث دھیرے دھیرے آگے بڑھ گیا، پھر رک کر پلٹا۔ وہ بینچ کے ساتھ والے روم میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹک کر آگے چل گیا، اپنی ننھی گڑیا کو چائلڈ وارڈ میں نرس کو پکڑا دیا۔ وہ اس کے کپڑے بدل لے، مڑ کر جب واپس آئے تو بینچ کے قریب سے گزرتے ہوئے رک گیا، پھر ہولے سے آگے بڑھ گیا۔ ڈاکٹر روم کا دروازہ تھوڑا سا کھولا، دیکھیں میڈم پریگنینسی بہت ویک ہے اور 5 مہینہ شروع ہو چکا ہے، 5واں مہینہ، اور اگر ابارشن کروا دیا تو ماں کی جان چلی جائے گی۔ ڈاکٹر سامنے بیٹھی ماں بیگم سے مخاطب تھی۔ بسمہ ایک طرف کھڑی آنسو پہنچ رہی تھی، میں کسی اور ڈاکٹر کے پاس چلی جاؤں گی لیکن یہ بچہ ضرور ختم کرواؤں گی۔ ماں بیگم پنکار کر بولتی اٹھی۔ وہ بسمہ کو تقریباً گھسیٹتے ہوئے باہر نکل آئیں۔ ساتھ حارث کھڑا، فوراً نک موڑ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ دونوں اسے دیکھ نہ سکیں۔ حارث عجیب سا تاثر لے ان کے پیچھے گیا۔ وہ جا چکی تھی، تھکے تھکے قدم لیے وہ ہاسپٹل کے اندر آ گیا۔ ہاسپٹل سے ڈسچارج ہوتی وہ مارا اور بچی کو گھر لے آیا۔ ذکیہ بیگم پوتی دیکھ کر جی اٹھی تھیں، جبکہ اعجاز صاحب نے اب تک خیر خبر نہیں لی تھی۔ اس کا کیا نام رکھیں؟ مارا نے گمسم سی حارث سے سوال کیا۔ اس کے ذہن میں بسمہ کے الفاظ گونجے، اللہ نصیب بچے کرے میری شہزادی کے، بالکل حور کی طرح ہے، حور فاطمہ۔ اس نے مسکرا کر کہا، بہت پیارا، یہی نام ٹھیک ہے۔ امارا خوش ہو گئی۔ حارث! کچھ دیر خاموشی کے بعد اس نے حارث کو پکارا جو سوتی ہوئی حور کو معصوم چہرہ دیکھ رہا تھا۔ اس نے انکار بھرا، بیٹی پر خوش ہیں؟ وہ بولی تو لہجے میں خوف تھا۔ حارث اس کا خوف محسوس کر کے لب بھیج گیا، نظر موڑ کر اپنے پھول جیسی بیٹی کو دیکھا، کچھ سوچتے ہوئے وہ اٹھ کھڑا ہوا، میں آتا ہوں ذرا، تیزی سے کہہ کر وہ باہر نکل گیا۔ 2-3 ہاسپٹل سے چیک اپ کروانے پر ہر ڈاکٹر نے بتایا کہ ابارشن ناممکن ہے۔ ماں بیگم جلے پیر کی بلی کی طرح پورے گھر میں پھیر رہی تھی۔ بسمہ نے سندری کو ساری بات بتا دی تھی، وہ بھی کافی پریشان تھی، مگر بہت سوچنے پر اس نے حارث کو سب کچھ بتانے کا مشورہ دیا۔ وہ دھڑکتے دل کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئی۔ سامنے حارث شیشے کے سامنے کھڑا سر پر کلر لگا رہا تھا، وہ اپنے سفید بالوں کو چھپانے اور چہرے پر جوانی کے ساتھ برقرار رکھنے کے لیے اپنا بہت دھیان رکھتا تھا۔ بسمہ جانتی تھی ہر طرح کی بری عادت کا شکار ہے، شراب نوشی، زنا، نشہ کرنا، مگر اس معاملے میں چپ رہتی تھی۔ کئی عرصے سے حارث نے اس کے قریب آنا چھوڑ دیا تھا، مگر بسمہ نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، بلکہ جان خلاصی پر شکر ادا کیا۔ مجھے کچھ کہنا ہے، وہ بے چینی سے انگلیاں مروڑتی ہوئے اٹک کر بولی۔ حارث بنا کوئی جواب دیے اپنے کام میں لگا رہا۔ میں ماں بننے والی ہوں۔ اس کی بات سن کر حارث جھٹکے سے پیچھے مڑا، کب سے؟ وہ حیران ہوا تھا۔ 5 ماہ بولی، کیا 5 ماہ سے تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ وہ ہاتھ سے کلر کی کٹوری چھوڑ کر اب اس کی جانب چلایا۔ بسمہ کا حلق تک خشک ہو گیا، مجھے معلوم نہیں تھا، کل ہی ماں بیگم ہاسپٹل لے کر گئی ابارشن کے لیے، تب۔ اس کی بات حارث نے کاٹ لیا، موم ابارشن کے لیے؟ واٹ نان سینس! وہ غصے سے کہتا کمرے سے نکل کر بسمہ خوفزدہ سی وہیں کھڑی رہ گئی، اور پھر حارث نے ماں بیگم کے ساتھ جو بحث کی وہ ایک الگ کہانی۔ گل خان تو ویسے ہی گھر سے باہر ہوتا، ہاں، مگر وہ گھر کی ہر بات علم رکھتے تھے۔ اس وقت بھی وہ دوسرے شہر میں تھے، مگر بسمہ کی پریگنینسی کا علم انہیں پہلے سے تھا۔ شاید ماں بیگم نے بتایا، پھر کوئی ملازم مخبر ہو۔ غرض یہ کہ حارث بسمہ کا خیال رکھنے لگا۔ جب وہ گھر ہوتا تو کمرے میں بٹھا کر ملازم کو حکم دے کر اس کے لیے پھل اور کھانے کی اشیاء منگواتا۔ اس دن وہ اسے لے کر شہر بھی گیا تھا، بسمہ کو شاپنگ کروائی۔ شادی کے 8 ماہ بعد اس نے گھر سے باہر کی دنیا دیکھی، ڈھنگ کے کپڑے لیے، ورنہ تو ماں بیگم یا دوسری بہویں اسے اپنی اترن دیتی تو وہ اس پر شکر کر لیتی۔ حارث کا بدلتا رویہ دیکھ کر ماں بیگم کو آگ لگی پڑی تھی۔ سندری حد درجہ پریشان تھی، مگر وہ بسمہ سے کچھ کہتی نہ تھی۔ اس دن حارث اسے لیے حویلی سے نکل آیا، پیدل چلتے چلتے اسے کھیتوں کے سیر کروانے لگا، سب کچھ بلائے بس یہ خوشی محسوس کر رہی تھی۔ وہ نہیں سوچتی تھی کہ یہ خوشی وقتی بھی ہو سکتی ہے، مگر اتنے عرصے بعد وہ خوش تھی اور وہ خوش رہنا چاہتی تھی۔ اسے اتنا سمجھ آ گیا تھا کہ اگر وہ حارث کو ایک بیٹا دے دے تو بدلے میں حارث اس کے پیروں میں گر جائے گا، اگر وہ اس کے اختیار میں تو نہ تھا اس کے بیٹا جنے۔ کھیتوں میں گھومتے گھومتے بسمہ کی نظر ایک دم انبش اور جازب پر پڑی۔ کچھ بات کرتے ہوئے پگڈنڈی سے گزر رہے تھے، بسمہ کے دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ حارث! اس نے حارث کا پکارا جو سامنے کھیتوں کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ہاں، چونک کر بولا وہ، مجھے پیاس لگ رہی ہے بہت زیادہ، تھوڑے چکر بھی آ رہے ہیں۔ اس نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ انبش اور جازب کی نظر بھی ان دونوں پر پڑ چکی تھی، اس لیے کھڑے ہو کر دور سے دیکھنے لگے۔ تم بیٹھو، یا میں ٹیوب ویل سے پانی لاتا ہوں، ٹھیک ہے؟
حارب اسے زمین پر بٹھا کر دوسری جانب چلا گیا۔ وہ تیزی سے اٹھی اور امبش کی جانب بھاگی۔ امبش بھی تڑپ کر اس کی طرف آئی، دونوں گلے لگ گئے۔ کتنی دیر وہ یوں ہی گلے لگ کے روتی رہی۔ جاذب حسرت سے اس کا بھرا ہوا سراپا دیکھ رہا تھا، آنکھوں کی نمی کو صاف کر کے مسکرا کے آگے بڑھا۔ بسمہ تم ٹھیک ہو نا؟ اور یہ کیا تم؟ امبش سے الگ ہوتی اس کے وجود پر نگاہ ڈالی۔ ہاں، وہ بس اتنا ہی کہہ پائی۔ کیسی ہو؟ جاذب کی لرزتی آواز پر اس نے دیکھا۔ پتہ نہیں، وہ کھوئی کھوئی سی بولی۔ اس کی نیلی آنکھیں اداس تھیں، دکھی تھیں۔ خوش ہو؟ دوسرا سوال۔ اگر بیٹا ہوا تو شاید خوشیوں کی امید ہے، اگر بیٹی ہوئی تو؟ وہ ٹرانس کی کیفیت میں اس کی آنکھوں میں دیکھی جا رہی تھی۔ تو جاذب نے اسے لفظ حفظ کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، تب بھی نظر نہیں ہٹا رہا تھا۔ تو شاید موت، جیسے اس کی پہلی بیوی۔ وہ مسکرائی، قرب زدہ مسکراہٹ۔ اگر پلٹنا چاہو تو اس ناچیز کی جان بھی حاضر ہے، مرتے دم تک انتظار کروں گا۔ وہ بولا، بھول جاؤ، انتظار لاحاصل ہے۔ وہ اس کے دل کے ہزار ٹکڑے کر کے پلٹ گئی، آنسو پونچھتے ہوئے واپس اپنی جگہ آ گئی۔ جاذب اپنی سرخ آنکھوں سے امبش کو دیکھنے لگا، جو اس ایک طرف کھڑی اپنے بہتے آنسوں کو صاف کر رہی تھی۔ چلو، اتنا کہہ کے وہ آگے بڑھ گیا، جبکہ امبش کا دل اس کی لرزتی آواز پر 100 بار کٹا تھا۔ پور کو نہلا کر دھوپ میں لٹایا۔ زکیہ بھی وہیں کرسی پر لگائے بیٹھی تھی۔ امارا کچن سے پھل اٹھا کر وہیں لے آئی۔ جانتی ہو، جب میری بسمہ پیدا ہوئی تھی نا، تو اس کی آنکھیں دیکھ کر سبھی حیران تھے۔ وہ کھوئی کھوئی سی بولنے لگی۔ ارسلان اور حارث جب بھی اس کے پاس آتے تو اعجاز صاحب انہیں ڈانٹ دیتے، دونوں بھائی سے پیار کرنے کو ترستے۔ وہ تھی بھی تو اتنی پیاری۔ رفتہ رفتہ اعجاز صاحب کو ڈانٹ اور ہر وقت عورت ذات کی تذلیل سے دونوں بھائی بہنوں سے دور ہو گئے۔ بہن سے وہ دکھ سے بولی۔ امارا یکٹک انہیں دیکھ رہی تھی، وہ بہت ثابت تھی، اس نے کبھی گلہ نہیں کیا کسی چیز میں۔ میرا دل کرتا ہے یہ سوچ کر کہ وہ وہاں کیسے زندہ ہوگی، کیسے جیتے جلتی ہوگی۔ ان کے آنسو گالوں پر لڑک گئے۔ آنٹی، وہ وہاں ٹھیک ہے، اس پر ظلم نہیں ہوتا، جانتی ہیں وہ ماں بننے والی ہے۔ امارا نے تسلی دیتے ہوئے کہا، میں جانتی ہوں سب کچھ کہ وہاں کیا ہو رہا ہے۔ وہ استہزیہ ہنسی، جیسے امارا کی جھوٹی تسلی پر ہنسی ہو۔ کیا مطلب؟ وہ حیران ہوئی۔ فریدہ وہاں نوکرانی ہے، وہ مجھے سب بتاتی ہے۔ انہوں نے اپنی پڑوسن کا نام لیا جو وہ اکثر وہاں آتی رہتی ہے۔ امارا گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا، وہ دھیرے سے بولی۔ تیرا دماغ درست ہے؟ میری اجازت کے بغیر تو نے زمین اس منحوس کے نام کروائی بھی کیسے؟ اعجاز صاحب کے چنگاڑنے پر پورے گھر میں گونجی تھی۔ بیوی ہے وہ میری، سمجھی آپ؟ میری زمین تھی، میں نے اس کے نام کر دی۔ آپ ہوتے کون اسے منحوس کہنے والے؟ حارث کی آواز اونچی ہوئی۔ تیری اس بیوی نے لڑکی جنی ہے، ہمارا گھر، ہماری نسل پلید کر دی اس نے۔ اعجاز صاحب امارا کی جانب دیکھ کر حقارت سے بولے، ابو اگر میری بیوی سے آپ کو تکلیف ہے تو میں اسے لے کر یہاں سے چلا جاتا ہوں۔ حارث باپ کے آگے کھڑا ہو گیا۔ حارث پتر ہوش سے کام لے۔ زکیہ کا دل ہول اٹھا۔ دیکھ حارث، جانتا ہے نا یہ لڑکی منحوس ہوتی ہے، دیکھ میری مان اسے کسی دارالامان میں چھوڑا۔ غلطی کی تھی میں نے تو غلطی کی تھی، تو یہ غلطی مت دہرا۔ وہ اب تحمل سے بولے، وہی لفظوں کا جال، وہی میٹھی چھری، مگر اس پر سامنے ایک بھائی نہیں باپ کھڑا تھا۔ چلو ہمارا سامان پیک کرو، وہ باپ کو گھورتا ہوا امارا سے بولا۔ سندری تم نہا لو، یہ میں کر لوں گی۔ چائے بناتی سندری کو بسمہ نے کہا، احتیاط سے، میں 5 منٹ میں آ جاؤں گی، تم یہ ماں بیگم کو دے دینا ورنہ کسی ملازم کو دے دینا۔ وہ کچن سے نکلنے لگی۔ میں دے دوں گی، بسمہ مسکرا کر بولی۔ چائے لے کر ماں بیگم کی جانب بڑھ گئی۔ جسم بھاری ہونے کی وجہ سے اس کے پیروں میں سوزش ہو گئی تھی۔ 8واں مہینہ شروع ہو چکا تھا۔ وہ بہت مشکل سے چھوٹا موٹا کام کر پاتی تھی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر اس نے دستک دی۔ اجازت ملنے پر اندر گئی تو حارث ماں کے ساتھ بیڈ پر بیٹھا تھا۔ وہ چائے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر پلٹ گئی۔ کمرے کی طرف جانے ہی لگی تھی کہ حارث کی آواز پر رک گئی۔ یہیں رکو، میں تمہاری شال لے آتا ہوں، ہاسپٹل چلنا ہے۔ اسے کہہ کر خود سیڑھیاں پلنگتا اوپر چلا گیا۔ بسمہ کو جی وہم نے ستایا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ دونوں ہاسپٹل میں تھے۔ حارث نے ڈاکٹر سے کچھ بات کی تو وہ سر ہلا کر بسمہ کی جانب آئی۔ چلیں میڈم میرے ساتھ۔ وہ اسے لے کر ایک روم میں چلی گئی۔ یہاں لیٹ جائیں۔ وہ اسے بیڈ کی جانب اشارہ کر کے بولی۔ ڈاکٹر کیا کریں گی آپ؟ بسمہ نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ میم آپ کے ہسبینڈ نے الٹرا ساؤنڈ کرنے کا کہا ہے، آپ لیٹ جائیں یہاں۔ وہ کہہ کر مشین سیٹ کرنے لگی، جبکہ بسمہ کا حلق خشک ہو گیا۔ اگر بیٹی ہوئی تو وہ سوچ کر ہی دہل گئی، چپ چاپ دھڑکتے دل کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گئی۔ اس کے ابھرے پیٹ پر مشین پھیرتے ہوئے ڈاکٹر سنجیدگی سے مشین کا جائزہ لے رہی تھی۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر؟ وہ خشک ہونٹے پر زبان پھیرتی بولی۔ جی سب ٹھیک ہے، بچہ بھی صحت مند ہے۔ ڈاکٹر نے مشین بند کرتے ہوئے نارمل لہجے میں کہا، جینڈر کیا ہے؟ وہ بولی، دل سے تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ اپنا بچہ کھونا نہیں چاہتی تھی، بیٹا ہو یا بیٹی سے فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ ہر بیٹی ہونے کی صورت میں اس کی جان لے لے گا۔ جینڈر بیٹی ہے میم۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر 7 آسمان اس کے سر پر گر پڑے تھے۔ چٹاک سارے راستے وہ ڈرائیونگ کر کے گھر تک آیا تھا۔ گھر آتے ہی بے دردی سے بسمہ کو گاڑی سے نکال کر گھسیٹتا ہوا اندر لایا۔ زکتا تھپڑ دے مارا، منحوس عورت، اپنی جیسی منحوس وہ پیدا کرے گی؟ وہ دھاڑا۔ بسمہ کا دماغ اس کا تھپڑ کھا کر ہی سن ہو گیا تھا۔ سندری ماں بیگم، دونوں دیورانیاں اور خیر سے گل خان بھی تھوڑی دیر پہلے گھر آئے تھے۔ سب ہی نکل آئے۔ کیا ہوا حارث، سب ٹھیک ہے؟ ماں بیگم تیزی سے بولی۔ ماں، اس منحوس عورت کا کتنا خیال رکھا میں نے، لیکن یہ بھی کمینی نکلی، ایک وارث تک نہ دے سکتی، اس کے پیٹ میں اس جیسی منحوس لڑکی پل رہی ہے۔ وہ چیخ کر ماں کو بتانے لگا۔ ماں بسمہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اتنا بے حس شخص
ماں بیگم کے چہرے پر شاطرانہ مسکراہٹ آ گئی. یہ لگائی آگ انہی کی تھی. میں نے کہا تھا نا کہ اسے بچہ مت پیدا کروا. اب دیکھ لیا انجام. اس سے پہلے 2 عورتیں لا چکے ہو تم. ان دونوں نے تمہیں وارث نہیں دیا. ماں بیگم حقارت سے بولی. گل خان سمیت سبھی خاموشی سے سب دیکھ رہے تھے. میں نے اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا. بھاری بری طرح سے گھسیٹ کر سیڑھیوں سے چڑھا کر کمرے میں لے گیا. جھٹکا لگنے پر بسمہ کے پیٹ میں درد کی ٹیس اٹھی تھی. حارث پلیز مجھے درد ہو رہا ہے. وہ بے بسی سے روتے ہوئے بولی. مگر سامنے موجود پتھر پر اثر نہ ہوا. تمہیں آج جان سے مار دوں گا میں. اسے جھٹکے سے بیڈ پر پھینکتا اس پر وحشیوں کی طرح جھکا. دروازہ کھولو کھولو دروازہ. حارث دروازہ پیٹنے پر اسے چھوڑ کر دروازے کی طرف لپکا. سندری سامنے کھڑی قہر بار نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی. کیا ہے کیا چاہیے؟ وہ بیزارگی سے بولا. بسمہ نے واضح محسوس کیا کہ غصے میں ہونے کے باوجود وہ سندری کے سامنے سخت الفاظ نہیں بولا تھا. سندری سے نظر انداز کرتی کمرے میں داخل ہوگی. چلو میرے ساتھ. وہ بسمہ کو سہارا دے کر اٹھانے لگی. دیکھو لڑکی، ہماری ڈیل ہوئی تھی کہ تم ہمارے معاملے میں نہیں گھسو گی، مگر جب سے یہ لڑکی آئی ہے تم ہوا میں اڑنے لگی ہو. جاتے جاتے سندری اس کی بات پر رکی. ہماری ڈیل تو یہ بھی ہو گئی تھی کہ تم مجھے تنگ نہیں کرو گے، مگر 1 سال ہونے کو ہے اور اس لڑکی کے ساتھ تم لوگوں کا رویہ مجھے تنگ نہیں کر رہا بلکہ غصہ دلا رہا ہے. وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتی آگ اگلتے لہجے میں کہہ کر بسمہ کو لیے کمرے سے نکل گئی. موم موم موم. وہ چیختا ہوا ماں بیگم کو پکارنے لگا. اس کی چنکارتی آواز اور کمروں میں چیزوں کی ٹوٹنے کی آواز نے بسمہ اور سندری کا دور تک پیچھا کیا، مگر سندری نظر انداز کرتی اسے اپنے کمرے میں لے آئی. سندری تمہارا حارث سے کیا رشتہ ہے؟ وہ اسے بستر پر لٹا کر پانی کا گلاس بھر رہی تھی جب اس کے سوال پر رکی. وقت آنے پر سب پتہ چل جائے گا، فی الحال دماغ پر زور مت دو. وہ گلاس اس کی طرف بڑھاتی ہوئی مسکرا کر بولی. طبیعت ٹھیک ہے نا؟ درد تو نہیں ہے؟ بسمہ کے کچھ بولنے سے پہلے اس نے بات بدل دی. نہیں، پیٹ میں درد اٹھا تھا مگر اب آرام ہے. وہ بولی. اچھا تم آرام کرو، میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں. اور ہاں، کمرے سے باہر مت نکلنا. کنڈی لگا لو اندر سے. وہ اسے ہدایت دے کر کمرے سے نکل گئی. بسمہ نے اٹھ کر کمرے میں کنڈی لگائی اور بستر پر لیٹ گئی. اپنی اوقات بھول گئی ہے تو اس منوس کی حمایت کرتی ہے. کہا تھا نا ہمارے گھر کے معاملات میں دخل نہیں دے گی. حارث کچن میں کھڑی سندری کو دیکھ کر بھپر گیا. مسٹر حارث. گل خان. وہ اس کی طرف موڑی. 3 سال ہو گئے مجھے یہاں آئے ہوئے. تم لوگوں کے معاملات میں ایک لفظ نہیں بولی، لیکن اب معاملہ ایک عورت کا ہے، بیمار حاملہ عورت، اور تم میرا اس کا رشتہ بھی جانتے ہو. وہ اب جناب کی زحمت سے دور اسے تم کہہ کر پکارتی جواب دینے لگی. جب پر حارث کے جسم میں آگ دوڑ گئی. حارث تم اندر چلو، شور مت کرو، سب کو پتہ چل گیا تو مشکل ہو جائے گی. ماں بیگم شور سن کر تیزی سے کمرے سے نکلتی اس تک پہنچی. اپنے بیٹے کو کہہ دیں اگر بسمہ کو ہاتھ لگانے کی کوشش بھی کی تو بھول جائیے گا اپنی یہ حویلی اور جائیداد. سندری آگ اگلتے لہجے میں کہہ کر کھانے کی ٹرے اٹھاتے تن فن کرتی اپنے کمرے کی جانب چلے گئی. موم مجھ سے نہیں ہوتا برداشت اب. میں تو کہتا ہوں ان دونوں منوسوں کو زمین میں گاڑ دیتے ہیں. وہ ماں کے ساتھ کمرے میں آتی شروع ہو گیا. حارث ہوش کرو، اسے مار سکتے ہوتے تو اب تک زندہ نہ چھوڑتے. ماں بیگم نے اسے فوراً ٹوکا. آپ تو کہہ رہی تھی کہ اسے قابو کر لیں گے، لیکن 30 سال ہو گئے آپ نے یہ چٹانگ بڑھ کے لڑکی قابو نہیں ہوئی. وہ ماں پر چڑھ دوڑا. چٹانگ بڑھ کے لڑکی بہت شاطر ہے اور تم سارے الزام مجھ پر مت لگاؤ. تم سے کس نے کہا تھا کہ عشق کے بھوت کو سر پر سوار کر لو؟ کس نے کہا تھا حویلی اور اپنا حصہ اس شاطر عورت کے نام کرنے کی؟ کمینی خود تو مر گئی لیکن اپنے جیسی لڑکی جن کر گئی ہے. ماں بیگم کی زبان چالو ہو چکی تھی. اپنے اندر کی بھڑاس نکال کر وہ حارث کو دیکھنے لگی. موم باقی سب چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کیا کرنا ہے. کیا اگر یہ دونوں بھاگ گئیں یا پھر سندری نے کچھ کر دیا تو؟ وہ اپنا خدشہ بیان کرنے لگا. اس لیے کہا تھا کہ اس کے منہ مت لگنا کیونکہ لیکن تم تو سیدھا چڑھ دوڑے اس پر. کیا ضرورت تھی کچن میں گھس کر جنگ شروع کرنے کی؟ وہ پھر سے اس پر چڑھائی کرنے لگی. موم. اس نے بے بسی سے موم کو دیکھا. وہ نہیں نکل سکتی یہاں سے. ان دونوں کا نکلنا ناممکن ہے، لیکن پھر بھی کچھ تو حل نکالنا ہوگا. پانی سر سے اوپر ہو گیا ہے. وہ سنجیدگی سے بولا. بسمہ یہاں سے نکلنا ناممکن ہے. میں نے سوچا تھا کہ رات ہوتے ہی یہاں سے نکل جائیں گے، لیکن ان لوگوں نے پہرا سخت کر دیا ہے. ان دونوں ماں بیٹا لاؤنج میں ہی بیٹھے خسر پسر کر رہے ہیں. سندری پریشانی سے کمرے میں ٹہل رہی تھی. اب ہم کیا کریں گے؟ وہ بھی پریشان ہوگی. ہمیں کسی مدد کی ضرورت ہے ورنہ یہاں سے نکلنا مشکل ہے، اور ایک رات یہاں رہنا خطرناک ہے. وہ لوگ طاق میں لگے ہیں کہ کسی وقت کچھ بھی کر سکتے ہیں. وہ چلتی ہوئی اس کے پاس ہی بیٹھے گی. لیکن کون مرد ہوگا جو ہماری مدد کر سکے؟ بسمہ الجھ گئی. بسمہ جازب کا نمبر ہے؟ سندری کے پوچھنے پر ایک پل کو ساخت ہو گئی. حارث پاگل ہو گئے ہو کیا؟ ایسے ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، کم سے کم ماں کا ہی خیال رکھ لو. ذکیہ روتی ہوئی حارث کے پیچھے لگی. باہر کھڑی گاڑی میں سارا سامان لاد کیا گیا تھا. امارا حور کو لیے ایک طرف کھڑی تھی. چلو. حارث نے اسپاٹ چہرے کے ساتھ امارا سے کہا. حارث رک جا. ذکیہ بیگم رو رو کر نڈھال ہو گئی. حارث بھائی مت جائیں. ارسلان بھی آگے بڑھ کر حارث کا بازو پکڑ کر بولا. اعجاز صاحب صوفے پر بیٹھے تنے میں نقوش کے ساتھ بظاہر اخبار پڑھے تھے، مگر ان کا دھیان اسی طرف لگا ہوا تھا. اماں پریشان مت ہو، دعا کرنا میرے لیے، میں اب اور نہیں کر سکتا. حارث ذکیہ بیگم کے گلے لگتے ہوئے سنجیدگی سے بولا. ذکیہ بیگم نے لرزتے ہاتھوں سے اس کا چہرہ تھاما اور ماتھے پر بوسہ دیا. اللہ کی امان میں. وہ لرزتی آواز میں بولی. انہوں نے دوبارہ اسے روکا نہیں تھا، کم سے کم اس جہنم سے نکل رہا تھا. یہاں رہتا تو اعجاز صاحب ان کا جینا حرام کر دیتے. حور کو بے تحاشا چوم کو مارا کو سینے سے لگا کر انہوں نے الوداع کہہ دیا. خوش ہیں آپ؟ اب میرے بچے مجھ سے چھین لیے، اب خوش ہیں؟ پڑ گئی ٹھنڈک دل میں. ان کے جاتے ہی ذکیہ پھٹ پڑی. چپ کر کمینی، کیوں گلا پھاڑی ہے؟ اعجاز صاحب بگڑ گئے. کیوں چپ کروں ماں؟ ہاں، ساری زندگی ظلم سہتی رہی، میری بچی کو ان ظالموں کے ہاتھ بیچ دیا، میرا بیٹا چھین لیا، اب بھی چپ رہوں؟ چلا اٹھی. اعجاز صاحب ایک دم غصے سے اٹھے. اس سے پہلے کہ ذکیہ ان کے تاؤ کا نشانہ بنتی، ارسلان ان کے سامنے آ کے کھڑا ہوا. نہیں ابا، اب نہیں.
مصنفی میں لاتا اپنے الفاظ سے اعجاز صاحب کو رکنے پر مجبور کر دیا۔ چلو اماں اندر چلو۔ روتی ہوئی ماں کو سہارا دے کر وہ کمرے میں لے گیا۔ اعجاز صاحب ساکھ سے رہ گئے، ساری زندگی زدکیہ کو مارتے پیٹتے رہے، کبھی ان کے بیٹوں نے ایک لفظ نہ کہا، مگر آج ان کے بیٹوں کے تیور انہیں اشتعال دلا گئے تھے۔ وہ غصے سے ٹن پن کرتے گھر سے نکل گئے، لیکن جاذب کو کیوں؟ وہ حیران رہ گئی۔ بسمہ ایک وہی ہے جو تمہاری خاطر جان بھی دے دے گا، ورنہ تمہارا باپ اور بھائی وہ تو کچھ کرنے سے رہے۔ سندری نے سر جھٹک کر کہا، لیکن تم جاذب کو کیسے؟ وہ اب تک حیران تھی۔ امبش سے اکثر ملاقات ہوتی ہے، تمہاری خیریت پوچھتی رہتی ہے وہ۔ سندری نے جواب دیا تو بسمہ ساری بات سمجھ گئی۔ سوچو مت، اگر نمبر ہے تو بتاؤ۔ سندری سے گم سم دیکھ کر دوبارہ بولی، جاذب کا نہیں، امبش کا ہے۔ بسمہ نے دھیرے سے کہا، نمبر دو جلدی سے۔ سندری تیزی سے اٹھ کر الماری سے چھوٹا سا موبائل لے کے نکل آئی۔ یہ اوہ ہاں۔ بسمہ موبائل دیکھ کر پہلے حیران ہوئی، پھر سے جھٹک کر نمبر بولنے لگی۔ تب بھی دروازہ کھٹکھٹانے پر وہ دونوں چونکی۔ باہر نکلو سندری، حارث کی آواز پر دونوں ساخت ہو گئیں۔ وہ دونوں شہر آ چکے تھے۔ حارث نے وہاں ایک اپارٹمنٹ خرید رکھا تھا۔ وہ دونوں پہلے ہی اعجاز صاحب کا رویہ دیکھ کر اس نے علیحدہ ہونے کا فیصلہ کر لیا تھا، مگر فی الحال ماں کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ لیکن رات اعجاز صاحب نے سے لڑائی کے بعد وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر یہاں چلا آیا۔ حارث صاحب کو اس طرح آنٹی کو چھوڑ کر نہیں آنا چاہیے تھا، وہ پہلے ہی بیمار رہتی ہیں، مزید بیمار نہ ہو جائیں۔ امارا سخت پریشان تھی، وہ آنا نہیں چاہتی تھی، مگر حارث کے غصے اور سختی پر وہ مارے باندھی چلی آئی۔ حارث چپ چاپ کان لپیٹ گیا تھا، پریشان وہ بھی تھا، لیکن وہ اس وقت کسی بھی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ اپارٹمنٹ سیٹ کرنا تھا جو امارا نے صبح سے لے کر شام تک سیٹ کر لیا تھا۔ فرنیچر تو حارث نے رکھوا دیا تھا مزدوروں کی مدد سے، باقی تھوڑا بہت کام بھی ہو گیا تھا۔ باقی کی سیٹنگ پر انہیں کم از کم 2-3 دن لگ جانے تھے۔ یہ 4 کمروں کا خوبصورت سا گھر ہی تھا۔ 2 کمرے سامنے کی طرف، 2 دائیں بائیں بنے تھے۔ کچن دائیں طرف تھا اور اٹیچ باتھ رومز بھی تھے۔ چھوٹا سا لاؤنج اور اندر کمروں میں سے بالکونی میں داخل ہونے کے دروازے موجود تھے۔ سارے گھر کا جائزہ لینے کے بعد بستر پر ڈھہ گئی۔ اب اس میں اور کام کرنے کی سخت نہیں تھی۔ حارث دوسرے کمرے میں حور کو لیے بیٹھا تھا۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہیں آ گیا۔ اسے دودھ پلاؤ، بھوکی ہے وہ اسے پکڑا کر بولا۔ امارا چپ چاپ اسے دودھ پلانے لگی۔ وہ فیڈر نہیں لیتی تھی۔ اداس مت ہو، میں اماں کی خیریت رہوں گا، حالات بہتر ہوں گے تو ارسلان اور اماں کو یہیں بلوا لوں گا۔ وہ اس کی خاموشی بھانپ کر نرمی سے بولا، اور بسمہ؟ وہ بولی۔ حارث بسمہ کے نام پر چپ رہ گیا۔ بولے نا، بسمہ کا کیا ہوگا؟ وہ اسے چپ دیکھ کر بولی۔ حارث گہرا سانس لے کر رہ گیا۔ دروازے کی دھڑ دھڑ بجنے سے بسمہ اور سندری کا چہرہ فک ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا دروازہ ٹوٹ جائے گا۔ بسمہ خوف سے سفید ہوتے چہرے سے کبھی دروازے کو دیکھتی تو کبھی سندری کو، جو تیزی سے یہاں وہاں ٹہلتی کچھ سوچ رہی تھی۔ اچانک وہ تیزی سے الماری کی جانب بھاگی۔ دروازہ زور سے دھڑدھڑانا لگا۔ حارث گالیوں کی بچھاڑ میں دروازہ کھولنے کا کہہ رہا تھا۔ سندری نے لاک اپ کھولا اور تیزی سے ایک لیڈی پسٹل نکال کر ہاتھ میں پکڑی۔ یہ پسٹل وہ تب لائی تھی جب وہ پہلی بار اس گھر میں آئی تھی۔ پہل وہ اس سے ہر پل پا سکتی، مگر وقت کے ساتھ ساتھ جب اسے اپنا آپ محفوظ نہ لگنے لگا تو اس نے یہ گن لاک اپ میں رکھ لی تھی۔ لیکن آج یکدم ہی بس پسٹل یاد آئی تو پورا وجود پرسکون ہو گیا۔ وہ بسمہ کو ایک کونے میں کھڑا کر کے دروازے کی جانب گئی اور دھڑدھڑاتے ہوئے دروازے کو تیزی سے کھول کر پسٹل سامنے کر لی۔ حارث پسٹل دیکھ کر بھوکلا گیا۔ وہ ایسی کوئی توقع نہیں رکھتا تھا۔ پسٹل دیکھ کر دور کھڑی ماں بیگم بھی حرکت میں آئی۔ چپ چاپ شرافت سے یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ ساری گولیاں کھوپڑی میں اتار دوں گی۔ اور چنگارتی تھی۔ کونے میں کھڑی بسمہ صرف آوازیں سن سکتی تھی۔ سندری کے چنگارنے پر وہ لرز گئی۔ وہ چھوٹی سی لڑکی انتہا کی بہادر تھی۔ حارث چلو یہاں سے۔ ماں بیگم بت بنے حارث کو وہاں سے لے گئیں۔ ایسا نہیں تھا کہ ان لوگوں کے پاس ہتھیار نہیں تھے، مگر وہ سندری کو نقصان پہنچنے کی صورت میں خود کا نقصان نہیں کر سکتے تھے۔ سندری ان لوگوں کی منٹوں میں سڑک پر لانے کی طاقت رکھتی تھی، اس لیے وہ حارث کو گھسیٹ کر کمرے میں لے گئی۔ یہ لڑکی ان کی سوچ سے زیادہ شاطر نکلی تھی۔ وہ دروازہ لاک کر کے لرزتی ہوئی بسمہ کے پاس پہنچی۔ بس کچھ نہیں ہوا، بیٹھو۔ سندری نے اسے بیڈ پر بٹھاتے تسلی دینے لگی۔ سندری مجھے اپنی فکر نہیں ہے، مجھے میرے بچے کی فکر ہے۔ میں اسے خطرے میں نہیں ڈال سکتی، ورنہ تمہیں میری خاطر اتنی مشکل مول نہیں لینی پڑتی۔ مجھے معاف کر دو۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھے رو دی۔ آج وہ حد سے زیادہ ڈر گئی تھی۔ اسے لگا تھا سب ختم ہو گیا، مگر سندری کی وجہ سے وہ پھر سے بچ گئی۔ اس نے ایک بار پھر سے درندے سے بچا لیا، مگر کب تک؟ دوپہر میں وہ سو رہی تھی۔ سندری دروازہ بند کر کے کچن میں گئی۔ ملازم نے سندری کے کہنے پر کھانا بچا کر رکھا ہوا تھا۔ کھانے کی ٹرے لیے وہ اوپر پہنچی تو کمرے میں کھلا دروازہ دیکھ کر دہل گئی۔ تیزی سے اندر گئی تو اس کی آنکھیں پھٹنے ہو گئی۔ بسمہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ کچن سے ہی آ رہی تھی اور کچن میں دروازے کے قریب میں تھا، مطلب وہ باہر نہیں نکلی تھی۔ اگر نکلی ہوتی تو سندری کو ضرور دیکھتی۔ وہ کھانے کی ٹرے میز پر پٹکتی حارث کے کمرے کی جانب بھاگی، مگر کمرہ خالی تھا۔ ماں بیگم کے کمرے پھر سارے کمرے چھان مارے، مگر سارے کمرے خالی تھے۔ پورا گھر خالی تھا۔ ماں بیگم کے دوسرے بیٹے اور ان کے فیملیز اکثر گھر نہیں ہوتی تھی۔ گل خان بھی شوہر سے باہر ہی ہوتا تھا۔ گھر میں 2 دن سے صرف ماں بیگم، حارث اور ملازم ہی تھے، مگر ملازم بھی اس وقت کوئی نہ تھا وہاں۔
وہ اپنے دھڑکتے دل کے ساتھ پورے لاؤنج میں بھاگنے لگی۔ یکدم وہ تیزی سے کمرے میں گئی، پسٹل اس کے پاس ہی تھی۔ وہ اپنا بل اٹھا کر باہر بھاگی، کسی کو فون ملاتے ہوئے وہ گیٹ کی طرف بھاگی۔ چوکیدار گیٹ پہ تھا، فون پر بات کر کے وہ تیزی سے چوکیدار کی طرف گئی۔ کیا اس گھر میں کھانا بھی نہیں ملے گا اب؟ اعجاز صاحب غصے سے تن پن کرتے کمرے میں آئے جہاں ذکیہ بیگم اپنے کپڑے طے لگا رہی تھی۔ اعجاز صاحب کو مکمل نظر انداز کرتے اپنے کام کرتی رہی۔ بہری ہو گئی ہو کیا؟ سنائی نہیں دے رہا؟ وہ اپنا کام اپنا آپ نظر انداز ہوتا دیکھ کر سلگ اٹھے۔ کیا آپ نے یہاں نوکر رکھے ہیں جو کام کریں، کھانا پکوائیں؟ ویسے بھی جس سے آپ نے منوس منوس کہہ کر گھر سے نکال دیا وہی سارے کام کرتی تھی، اب وہ نہیں ہے تو کوئی اور انتظام کر لیں۔ اس اسمارٹ لہجے میں کہتی اعجاز صاحب کو سلگا گئی، زبان چلاتی ہے میرے آگے، تیری اتنی جرأت؟ وہ تیزی سے ان تک پہنچے، ان کے بال جکڑنے کو آگے بڑھے مگر اس سے پہلے کمرے میں داخل ہوتے ارسلان نے ان کے قدم روک دیے۔ کھانا میز پہ پڑا ہے، اسے جا کر کھا لے، میری ماں کو کچھ کہنے سے پہلے سوچ لے کہ انجام بہت برا ہو سکتا ہے۔ ارسلان کی رگیں تن گئی، اعجاز صاحب خاموشی سے باہر نکل گئے۔ بسمہ کہاں ہے؟ بولو۔ وہ چوکیدار کے پاس پہنچتی پوچھنے لگی، کیا مطلب بی بی جی؟ مجھے نہیں معلوم۔ وہ ہڑبڑا کر بولا، دیکھیے انکل، کسی کی زندگی اور موت کا سوال ہے، اگر آپ نے کسی کو یہاں سے نکلتے دیکھا ہے تو پلیز بتا دیں۔ وہ نرم لہجے میں محنت کرنے لگی، بی بی یہاں سے میں نے کسی کو نکلتے نہیں دیکھا، ابھی میری بیوی حویلی سے نکل کر اپنے کوارٹر میں گئی، آپ اسے پوچھیں، شاید اسے کچھ پتا ہو۔ چوکیدار نے بتایا، اسے لے کر آؤ یہاں جلدی۔ وہ بے چینی سے بولی تو چوکیدار بھاگ کر کوارٹر کی جانب گیا۔ اس کی بیوی جو حویلی میں ملازم تھی، اس نے پہلے تو خوف کے مارے کچھ نہ بتایا، مگر پھر سندری کے سمجھانے پر اس نے بتایا کہ اس نے ان لوگوں کی باتیں سنی ہے کہ کسی طے خانے کی بات کر رہے تھے اور کچھ دیر پہلے ماں بیگم کچن کی پچھلی طرف گئی تھی جہاں کسی کو جانے کی اجازت نہیں۔ سندری اس کی بات سن کر تیزی سے اندر بھاگی، لاؤنج سے گزر کر کچن کی جانب گئی، پیچھے کی طرف ایک کوریڈور تھا، وہاں سے گزر کر سامنے اسٹور روم تھا، اس کے علاوہ اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ ابھی وہ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ وہیں کھڑی تھی جب کھٹکے پر دیوار کی اوٹ میں ہو گئی، وہیں نیم اندھیرا ہونے کی وجہ سے زیادہ صاف نہیں دکھ رہا تھا۔ ایک طرف دیوار کی جانب اس کی نظر پڑی تو حیران رہ گئی، دیوار میں ایسا پینٹ ہوا تھا کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ وہاں ایک دروازہ ہے۔ ماں بیگم و حارث دروازہ کھول کر باہر نکلا، تیزی سے بند کر کے باہر کی جانب چلے گئے۔ سندری ابھی کچھ دیر پہلے باہر نکل گئی، اسے بہت جلدی کچھ کرنا تھا، نہ جانے وہ لوگ بسمہ کے ساتھ کیا کریں۔ اس وقت اسے جوش سے ہی ہوش سے کام لینا تھا ورنہ مسئلہ ہو سکتا تھا۔ کمرے میں آ کر اس نے اپنا ضروری سامان بیگ میں ڈالا اور بیگ بیڈ کے نیچے رکھ دیا۔ سردی بڑھ رہی تھی، شام کا سایہ پھیل رہے تھے اور یقیناً طے خانہ ٹھنڈا تھا۔ بسمہ کے لیے ٹھنڈ میں رہنا خطرناک تھا۔ اس نے کوٹ پہنا اور پسٹل جیب میں ڈس کر کمرے سے نکل آئی۔ سنو، پہلے ڈائننگ ٹیبل صاف کر لو پھر کھانا لگا دینا۔ کچن میں کھڑی ملازمہ کو مخاطب کرتی وہ وہیں کھڑی ہو گئی۔ ملازمہ چپ چاپ باہر نکل گئی۔ اس کے نکلتے ہی سندری نے تیزی سے کوٹ کی جیب سے ایک شیشی نکالی اور کھانے میں ڈیل دی، پھر کچن سے نکل کر کمرے میں آ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ دھیرے سے باہر نکلی۔ ڈائننگ پر حارث اور ماں بیگم بیٹھے تھے، ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ سندری کہاں ہے؟ ماں بیگم نے ملازمہ سے پوچھا۔ کمرے میں ہے شاید، ملازمہ جواب دے کر کچن میں چلی گئی۔ لگتا ہے مطمئن ہے، شاید اسے یقین آ گیا کہ بسمہ خود ہی بھاگ گئی ہے۔ حارث نے کھانا کھاتے ہوئے ماں بیگم سے کہا، وہ بہت شاطر ہے حارث، ہمیں چکنا رہنا چاہیے ہوگا، نہ جانے اس کے دماغ میں کیا چل رہا ہوگا، آج رات ہی اس کا کام بھی تمام کرنا پڑے گا، کوئی حل نکالنا پڑے گا۔ ماں بیگم نے پرسوچ انداز میں کہا۔ اوٹ میں کھڑی سندری پر اسراریت سے مسکرا دی، میرا حل نکلنے سے پہلے نا اپنی مصیبتوں سے تو جان چھڑوا لو۔ وہ سوچ کر رہ گئی، مجھے کچھ بات کرنی ہے، میرے کمرے میں چلو۔ کھانا کھانے کے بعد ماں بیگم حارث کو لیے اپنے کمرے میں چلے گی۔ کام ختم ہو گیا؟ وہ تھوڑی دیر بعد کچن میں آئی۔ جی ہو گیا بس، ملازمہ نے کہا۔ ٹھیک ہے، کھانا لے جاؤ اپنے اور اپنے شوہر کے لیے، اس نے ملازمہ سے کہا تو وہ حیرانی سے اسے دیکھنے لگی، پھر تیزی سے کھانا لیے باہر چلے گئی۔ ملازمہ کی حیرانی کا سبب سندری جانتی تھی، اس سے پہلے اس نے کبھی ملازمہ سے بات نہیں کی تھی، بلکہ بسمہ کے آنے کے بعد کچن اس نے سنبھال لیا تھا، مگر آج ملازمہ کو پرانی والی سندری دیکھنے کو ملی تھی جس سے ملازم خوف کھاتے تھے۔ کچن سے نکل کر وہ ماں بیگم کے کمرے میں گئی، ہولے سے کھٹکایا، جواب نہ پا کر دھیرے سے دروازہ کھولا۔ وہ دونوں بیڈ پر بے سود پڑے سو رہے تھے، دوا نے ایسا دکھا دیا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر ماں بیگم کے کمر سے لٹکتا چابی کا گچھا نکالا اور باہر نکل آئی۔ اس نے مسکرا کر دروازہ بند کیا، تالا ڈال کر کسی کو کال کرنے لگی۔ تھوڑی دیر بعد دو نقاب پوش دیوار پھلانگ کر حویلی میں داخل ہوئے۔ چوکیدار کھانا کھانے کے بعد گیٹ پر پہنچنے ہی کرسی پر ڈھہ سا گیا، نیند اس پر گالی بھاگی، وہ کرسی سے ٹیک لگائے سو گیا تھا۔ وہ دونوں نقاب پوش دھیرے دھیرے حویلی میں داخل ہوئے۔ لاؤنج میں سندری کو ٹہلتے پا کر دونوں اس طرف آئے۔ اس نے ان دونوں کو اشارہ کیا اور طے خانے کی طرف جانے لگی۔ دیوار میں موجود دروازوں کو چابی سے کھولنے کے بعد تینوں اندر داخل ہوئے۔ نیچے کی طرف سیڑھیاں جا رہی تھی، رات کا وقت تھا، طے خانہ حد سے زیادہ ٹھنڈا تھا، چھت پر جگہ جگہ بلب لگے تھے جن سے ہلکی ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے ایک اور دروازے تک پہنچے، اس دروازے پر تالا لگا تھا۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کر اپنی گن سے تالا توڑ دیا، گن ساؤنڈ پروف تھی اس لیے آواز پیدا نہ ہوئی۔ اندر داخل ہوتے ہی فرش پر بسمہ کا بے سود پڑا وجود دیکھ کر وہ تینوں ادھر لپکے۔ ایک نقاب پوش نے آگے بڑھ کے اسے بازو میں اٹھا لیا، طے خانے میں ایک بلب موجود تھا جس وجہ سے ہلکی روشنی ہو رہی تھی، بسمہ کے چہرے پر انگلیوں کے نشان تھے، یقیناً اس پر ہاتھ بھی اٹھایا گیا تھا۔ وہ تینوں بغیر وقت ضائع کیے باہر نکل آئے۔ ایک نقاب پوش نے بسمہ کو اپنے بازو میں سختی سے اٹھا رکھا تھا۔ کوریڈور سے گزرتے وقت وہ لوگ ٹھٹک گئے، لاؤنج کی بتیاں جل رہی تھیں، وہی چہل پہل تھی۔ سندری نے اس دونوں کو رکنے کو کہا اور آگے جھانک کر دیکھا، حارث کے دونوں چھوٹے بھائی اپنے فیملیز کے ساتھ بیٹھے تھے، وہ لوگ جہاں بھی گئے تھے واپس لوٹ آئے تھے۔ سندری کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا، وہ لوگ پھنس چکے تھے، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے نکلنے کا۔ اس نقاب پوش نے سوال کیا جس نے بسمہ کو اٹھا رکھا تھا، ایک پچھلا دروازہ ہے مگر وہ اس طرف سے وہاں جانے کے لیے لاؤنج سے گزرنا پڑتا ہے، ایسے میں ہم ان کو نظر آ جائیں گے۔
سندری نے سرگوشی کی تھی، وہ پریشان ہو چکی تھی۔ وہ لوگ چند منٹ انتظار کرتے رہے، نقاب وہ زمین پر بیٹھ گیا اور بسما کے وجود کو گود میں رکھا۔ اس کا بھاری وجود اٹھا کر کھڑا رہنا مشکل تھا۔ چند پل گزر کے دونوں بیگمیں بچوں سمیت کمروں میں چلی گئی اور کچھ دیر بعد شوہر بھی اٹھ کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ تو شکر تھا کہ وہ لوگ ماں بیگم کے کمرے کی طرف نہیں گئے تھے، ورنہ منصوبہ خراب ہو جاتا۔ اس کے جاتے ہی وہ تینوں ہلکے ہلکے قدم اٹھاتے گیٹ کی جانب بڑھ گئے۔ چوکیدار بے سود کرسی پر پڑا سو رہا تھا، وہ گیٹ پر تالا ان دونوں کا منہ چڑھا رہا تھا۔ دیوار سے بسما کو لے کر کودنا ناممکن ہے، تالا توڑنا پڑے گا۔ اب کی بات دوسرے نقاب پوش نے کہا تو ان دونوں نے بھی تائید کی۔ اس نے آگے بڑھ کر ساؤنڈ پروف گن سے تالا توڑ دیا۔ ہلکے سے ٹن کے بعد خاموشی چھا گئی۔ وہ تینوں گیٹ کھول کر تیزی سے باہر نکل گئے۔ کچھ دور ہی کھڑی گاڑی میں نقاب پوش نے بسما کا وجود رکھا اور خود فرنٹ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ سندری بیک سیٹ پر بسما کا سر گود میں رکھے بیٹھ گئی تھی۔ دوسرا نقاب پوش ڈرائیونگ سیٹ پر برجمان ہو گیا۔ جلدی سے ہاسپٹل پہنچا، نہ جانے یہ کب سے بے ہوش ہے، سندری نے بسما کے بال سلاتے ہوئے کہا۔ آدھے گھنٹے کے سفر کے بعد وہ لوگ شہر میں داخل ہو چکے تھے۔ قریب ہی موجود سرکاری اسپتال میں جاتے ہی سے ایمرجنسی میں لٹایا گیا تھا۔ اس کے ساتھ صرف سندری تھی، باقی دونوں باہر کا انتظام دیکھ رہے تھے۔ وہ بسما کے بیڈ کے پاس ہی کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا صرف بی پی لو ہوا تھا، باقی خطرے کی بات نہیں تھی۔ کچھ دیر میں اسے ہوش آنا تھا، فی الحال اسے ڈرپ لگی ہوئی تھی۔ سندری نے گہری سانس لے کر وارڈ میں نظر دوڑائی۔ وہاں ایک اور بیڈ لگا ہوا تھا جس پر ایک مریضہ ڈرپ لگی لیٹی تھی۔ اس کے گرد کرسیوں پر 4-5 لوگ بیٹھے کپے ہانک رہے تھے۔ دیکھیں آپ لوگ باہر چلے جائیں، وارڈ میں مریض کے ساتھ صرف ایک بندہ لاؤ ہے۔ نرس نے ان لوگوں کو تنبیہ کی مگر وہ انسو کرتے اپنے گپوں میں لگے رہے۔ نرس تو چلے گی، ان لوگوں کے کہہ کر باتوں سے بیزار سندری چپ چاپ انہیں دیکھ رہی تھی۔ وہ لوگ اب کھانا پینے میں بھی مشغول ہو چکے تھے۔ وارڈ میں ڈسٹ بن ہونے کے باوجود وہ لوگ فرش پر ریپر پھینک رہے تھے۔ چند منٹ میں ہی وارڈ کوڑے دان بن چکی تھی۔ دوسری مرتبہ نرس جب اندر داخل ہوئی تو حق دک رہ گئی۔ دیکھیں آپ لوگوں نے رولز کی خلاف ورزی کی ہے، فوری طور پر وارڈ خالی کریں۔ وہ سخت لہجے میں بولی تو ان میں سے ایک مونچھوں والا بندہ اٹھ کر اس کے قریب گیا۔ تیرے باپ کا ہسپتال ہے کیا؟ ہمارا مریض یہاں ہے، میری بیٹی ہے، وہ اکیلے میں ڈرتی ہے، وہ ہم یہی ہیں، وہ کہہ کر واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ نرس وارڈ سے نکل گئی۔ تھوڑی دیر بعد ایک آدمی چوکیدار کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ اس آدمی نے ان لوگوں کی اچھی ہی بےعزتی کی۔ ان کی مریضہ بی پی لو ہونے کی وجہ سے ڈرپ لگوا رہی تھی اور ڈرپ بھی کب کی ختم ہو گئی تھی۔ اسے ڈسچارج کر کے ملازم نے کمرہ صاف کیا اور اب وارڈ خالی ہو چکا تھا۔ سندری اٹھ کر کھڑکی کے پاس چلے گئی۔ تھوڑی دیر پہلے والا شور کہہ کے ختم ہو چکے تھے۔ وارڈ میں خاموشی تھی۔ اپنے بھاری ہوتے سر کو پکڑ کر اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ انجان جگہ دیکھ کر وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ بسما تم ٹھیک ہو؟ اسے ہوش میں آتا دیکھ کر سندری اس کی جانب لگی۔ سندری تم یہ کہاں ہیں ہم؟ بسما حیرت سے سوال کرنے لگی۔ فی الحال رکو، میں بعد میں بتاتی ہوں۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر وارڈ سے باہر نکلی۔ سامنے سے ایک ڈاکٹر گزر رہی تھی۔ سندری سے بلا لائی۔ اس کے ڈرپ وغیرہ اتار کر اسے ڈسچارج کر دیا گیا۔ وہ اسے سہارا دے کر باہر لے آئی۔ اس کے پیروں میں جوتی تک نہیں تھی۔ بکھرے ہلے اور سجے آنکھیں ایک گال پر تھپڑ کے نشانے سے دیکھ کر ترس آتا تھا۔ وہ وارڈ سے نکلتے ہی اس کے سامنے بیٹھے 2 نفوسوں پر پڑی، جاذب اور ارسلان۔ ہاں وہ دونوں ہی تھے، جاذب ہی تھا جو اسے باہوں میں بھر کر لایا تھا، اس کے ساتھ تھا ارسلان اس کا بھائی۔ وہ دونوں پریشانی سے اسے دیکھنے لگے۔ سندری آنکھوں میں ہی انہیں مطمئن کرتی باہر آ گئی۔ گاڑی میں بیٹھ کر وہ لوگ اسپتال سے نکل گئے۔ بسما ٹھیک ہونا؟ ارسلان نے فرنٹ سیٹ سے پیچھے مڑ کر اسے دیکھا۔ اس بار ڈرائیو جاذب کر رہا تھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، وہ تذبذب کے عالم میں بولی تو وہ سر ہلاتا آگے مڑ گیا۔ بسما کا دل چاہا کہ اس نے اپنی ماں کی خیریت پوچھے، امارا بھابھی اور ان کی بیٹی، مگر پھر وہ نہ پوچھ سکی۔ جاذب مجھے یہیں اتار دو، اب میں یہیں سے گاڑی لے کر گھر جاؤں گی، میری غیر موجودگی میں اور وہ لوگ مجھ پر شک نہ کریں۔ ارسلان نے جاذب کو مخاطب کیا۔ ٹھیک ہے، احتیاط سے جانا اور مجھے فون کر کے صورتحال بتاتے رہنا۔ جاذب نے کہا میں چلتا ہوں، بسما خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے سندری جی، بسما سے کہہ کے وہ سندری کی جانب مڑا۔ ٹھیک ہے، وہ رکھے لہجے میں بولی۔ ارسلان گاڑی سے اتر گیا تو جاذب نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ کیا تمہاری غیر موجودگی پر وہ لوگ شک نہیں کریں گے؟ ایسا نہ ہو کہ تمہاری فیملی خطرے میں آ جائے۔ کچھ دیر بعد سندری نے سوال کیا۔ بسما سیٹ کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی۔ نہیں، میں دراصل گھر میں کم ہی ہوتا ہوں، شہر میں نوکری لگ گئی ہے، 2 ماہ سے آج گھر ہی جا رہا تھا، جب تمہاری کال آ گئی پھر سیدھا حویلی پہنچا تھا۔ ارسلان کو کال کر کے وہیں بلا لیا تھا، اس نے تفصیلی جواب دیا۔ اور یہ گاڑی؟ سندری نے افسوس کیا۔ یہ گاڑی میرے دوست کی ہے، وہ اکثر دوسرے شہر میں ہوتا ہے، آج لیٹ ہو گیا تو یہ گاڑی اس کے گھر سے لے لی تھی، اس نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب کچھ کھانے کا بندوبست کرو، بہت بھوک لگ رہی ہے، اس نے تھکے تھکے لہجے میں کہا۔ ہاں میں وہیں ہوٹل کی طرف ہی جا رہا ہوں، اس نے جواب دیا۔ کچھ دیر بعد ہوٹل کے پاس گاڑی روک کر وہ اندر چلا گیا، کھانا پیک کروا کر گاڑی میں ہی لے آیا تھا۔ تھوڑی دیر گاڑی سائڈ پر کر کے گاڑی میں ہی کھانا کھا لیا تھا۔ بسما دوپہر سے بھوکی تھی، اس نے پیٹ بھر کر کھایا۔ جاذب نے بسما کو مخاطب نہیں کیا تھا اور نہ ہی بسما نے اس سے کچھ کہا تھا۔ وہ لوگ اپنے سفر پر دوبارہ چل پڑے۔ سندری نے بسما کو ساری دردات سنائی۔ وہ حق دک بس اس بہادر لڑکی کو دیکھنے لگی، اس نے اپنی جان پر کھیل کر بسما کو بچایا تھا، اگر وہ پکڑی جاتی تو نہ جانے کیا ہوتا۔ وہ سوچ کر جھجھلی لیے بنا نہ رہ سکی۔ جاذب مجھے واش روم جانا ہے، سندری نے گاڑی چلاتے ہوئے جاذب کو پکڑا تو وہ چونکا۔ اچھا رکو، میں کہیں گاڑی روکتا ہوں۔ اس نے کچھ دیر بعد گاڑی ایک طرف روک دی۔ وہ موبائل کی ٹارچ آن کرتے گاڑی سے نکل گئی۔ گاڑی میں اب صرف جاذب اور بسما موجود تھے۔ پوچھو گے نہیں کیسی ہو؟ بسما کی آواز نے سکوت توڑا۔ کیا پوچھوں، تمہاری حالت مجھ سے چھپی تو نہیں ہے؟ وہ گویا ہوا۔ قسمت کہاں
لا کھڑا کیا ہے، میری حالت میرے چہرے سے ہی آیا ہے، پوچھنے کی نوبت ہی نہیں آتی۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ میں نے کہا تھا نا آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا، اور آج میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ وہ ایک آس سے بیک پہ مرر میں اس کے مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بولا، اور آج میں یہ نہیں کہوں گی کہ تم انتظار لا حاصل ہے، مگر اتنا ضرور کہوں گی کہ تم ایسے راستے پر چل رہے ہو جس کی کوئی منزل نہیں ہے۔ میں نہیں جانتی کہ کب تک یوں ہی بھٹکو گی، مگر میں اتنا جانتی ہوں کہ اب میں اکیلی نہیں ہوں، میری اولاد میرے ساتھ، اور اپنی اولاد کے معاملے میں کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتی۔ تم انتظار کرنا چاہو یا دوسرا راستہ چنو، یہ تمہاری مرضی ہے، مگر ہمارے راستے الگ الگ ہیں، یہ بات ذہن نشین کر لو جاذب۔ وہ ایک بار پھر اس کا دل توڑ گئی تھی، وہ نم آنکھوں سے اپنی جگہ جامد رہ گیا تھا، اسے لگا تھا یہ سب ختم ہو گیا، مگر پھر کچھ سوچ کر مسکرایا۔ بسمہ کو اس کی ذہنی حالت پر شبہ ہوا تھا، محبت کچھ پانے کا نہیں ہے، بلکہ محبت تو وہ ہے جس میں ہر طرف اندھیرا ہونے کے باوجود بھی روشنی کی امید کی جائے۔ میں آخری سانس تک تمہارا انتظار کروں گا، وہ بولا تو لہجے کا قرب عیاں تھا، وہ ٹوٹا بکھرا ہوا تھا۔ بسمہ نے اسے پہلی بار یوں لرزتے ہوئے بولتے دیکھا تھا، اس کے ہاتھ جو اسٹیئرنگ پر دھرے تھے وہ کانپ رہے تھے۔ سندری کے اندر آنے پر وہ اپنی آنکھوں کی نمی چھپائے دوسری طرف رخ پھیر لی گئی۔ دروازہ دھڑدھڑائے جا رہا تھا، یوں جیسے ابھی ٹوٹ جائے گا۔ ماں بیگم کی آنکھ کھلی تو سر بھاری ہو رہا تھا۔ دروازے پہ کھڑا حارب غلاظت بکنے کے ساتھ ساتھ دروازہ زور زور سے بجا رہا تھا۔ وقت دیکھا تو صبح کے 9 بجے تھے۔ وہ حیرت سے اٹھ بیٹھی۔ حارب کیا ہوا؟ وہ بولی۔ یہ پوچھو کیا نہیں ہوا، 16 سالہ دروازہ باہر سے بند ہے۔ وہ پلٹ کر چیخا اور دروازے کو پاؤں سے ٹھوکر ماری۔ ماں بیگم اس کی بات سن کر بے یقینی سے آگے بڑھی۔ دروازہ باہر سے بند پا کر ان کے اوسان قطع ہو گئے۔ دروازہ کیوں بند ہے؟ تالا کس نے لگایا؟ باہر سے حارب کے بھائی کی آواز آئی۔ تھوڑی دیر بعد تالا توڑ کر ان دونوں کو باہر نکالا گیا۔ یہ سب کیا ہے بھیا؟ تالا کیسے؟ اس کی بات پوری ہونے سے پہلے حارب نے اسے ٹوک دیا۔ کچھ نہیں ہوا موم، پتہ کرو وہ دونوں منحوسے ہیں بھی یا نہیں۔ وہ دونوں تیزی سے تہہ خانے کی جانب کی دروازہ کھلا پا کر ہک دک رہ گئی۔ اندر جا کر دیکھا تو بسمہ گئی تھی، سندری بھی پورے گھر میں نہیں تھی۔ گالی کو کھلا چھوڑنا ہی نہیں تھا۔ رات پتہ نہیں کیا ہوا کہ آنکھ لگی تو کھلی ہی نہیں۔ پھر حارب بکتا چلتا لاؤنج میں صوفے پر بہہ گیا۔ رات جب ہم آئے تھے تب چوکیدار بے سدھ سو رہا تھا اور گیٹ کھلا تھا، میں نے گیٹ کو تالا لگا دیا تھا۔ چوکیدار جھنجھوڑا بھی مگر وہ نہیں جاگا، ابھی گیٹ کا تالا ٹوٹا ہوا ہے۔ حارب کی بھائی نے بتایا۔ وہ سالیاں اکیلی نہیں تھی، ضرور ان کے ساتھ کوئی تھا۔ حارب بڑبڑاتا ہوا باہر گیا، جبکہ ماں بیگم ابھی تک سکتے میں تھی۔ دونوں بوئیں بیزاری سے انہیں دیکھتی ناشتے میں مگن تھی۔ پورے گاؤں کو چھان مارو، پتہ کرو کہ کل رات سے کون کون گھر سے گھر غیر حاضر ہے، اور ہاں یہ تلاش خفیہ ہونی چاہیے۔ بسمہ گالی کے گھر بھی دیکھنا۔ حارب اپنے آدمیوں کو ہدایت دیتا چوکیدار کے پاس آیا جو خوفزدہ سا کھڑا تھا۔ کیوں بے کمینے، تجھے تنخواہ یہاں سونے کی ملتی ہے؟ وہ اس پر برس پڑا۔ صاحب معاف کر دیں، پتہ نہیں چل کل رات کھاتے ہی سر بھاری ہو گیا یا کرسی پر ڈہ گیا۔ صبح شور سے آنکھ کھلی تھی جب آپ دروازہ۔ چوکیدار کانپتے اپنی صفائی دینے لگا، مگر حارب کے تھپڑ نے اسے دن میں بھی تارے دکھا دیے۔ سالی بہت شاطر نکلی، چھوڑوں گا نہیں اس گالی کو دیکھ کر وہ اپنی سندری کو کوستا ہوا اندر آیا، جہاں ماں بیگم صوفے پر پریشان سی بیٹھی تھی۔ موم یہ آپ کی وجہ سے ہوا، کہتا تھا میں اس کے کتنی ڈھیل مت دو، لیکن نہیں، وہ اب سڑ پر چڑھ دوڑا ہے۔ مجھ پر الزام مت لگا، شاطر لڑکی ہے وہ، آخر کون کس کا ہے؟ ماں بیگم دو بدو بولی۔ موم بس کریں، آپ میرے خون پر مت جائیں۔ وہ جھنجھلا کر بولا۔ صاحب کل رات سے گاؤں سے کوئی غائب نہیں ہے، بسمہ کے بھائی بھابھی 4 دن پہلے ہی گھر چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس کا بھائی اور ماں باپ ہیں یہی ہیں، گاؤں میں سے چند لوگ وہی ہیں جو شہر کام کرتے ہیں، وہ 2 دن پہلے سے ہی یہاں نہیں ہیں۔ اس سے کوئی نہیں ہے جو مشکوک ہو۔ آدمیوں نے 2 گھنٹے بعد جب خبر دی تو وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا، لگتا ہے کوئی شہر کا ہے، تم لوگ جا کر شہر پتہ کرو، سارے اسپتالوں میں جا کر دیکھو اس نام کی حاملہ عورت وہیں چیک اپ کے لیے گئی یا کچھ بھی جلدی فوراً۔ وہ دھاڑ کر بولا، اسے یقین تھا جیسے اس کی حالت ہی وہ اسپتال یقیناً گئے ہوں گے۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ دونوں اس کے سامنے اور وہیں اس کو چیر پھاڑ دے۔ اتنی آسانی سے ایک لڑکی انہیں بے وقوف بنا گئی، 3 سال سے وہ اس کی انگلیوں پر ناچ رہے تھے۔ اتنے بے وقوف تھے یا وہ لڑکی اتنی شاطر تھی؟ ہم اپنی زندگی میں بہت سے خواب دیکھتے ہیں، کچھ پانے کے لیے، کچھ کر دکھانے کے، مگر ضروری نہیں کہ وہ سب خواب پورے ہوں۔ اکثر زندگی ان خوابوں کے آسرے ہی گزر جاتی ہے۔ اس سب میں زیادہ تر نوجوان لڑکیاں اور لڑکے ہیں جو اپنے آنے والی زندگی کے لیے کوئی خواب سجاتے ہیں۔ اس طرح بہت سے خواب آنکھوں میں لیے وہ آگے بڑھتے ہیں، مگر وہ خواب پورے ہوں یہ ضروری تو نہیں۔ خواب ٹوٹ بھی جاتے ہیں، اور جب خواب ٹوٹتے ہیں تو کچھ لوگ تو سنبھل جاتے ہیں، مگر کچھ کو سنبھلنے میں عمر بیت جاتی ہے۔ ہم سے تقریباً ہر شخص میں اپنی زندگی خوابوں کے آسرے جیتا ہے، ایک امید کے آسرے، اور ایک امید پر دنیا قائم ہے۔ وہ لوگ لاہور پہنچ چکے تھے، صبح کے 7 بجے تھے۔ جاذب انہیں شہر کے ایک پوش علاقے میں ایک چھوٹے سے گھر میں لے گیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ وہیں پھر لوٹ گیا تھا۔ وہ گھر زیادہ بڑا نہیں تھا، نہ ہی زیادہ چھوٹا تھا۔ بسمہ کو وہ جگہ کافی پرسکون لگی۔ وہاں ایک مرد بھی تھا جو کافی ڈھیر عمر تھا۔ انہوں نے بسمہ کو خوش اخلاقی سے ویلکم کہا تھا۔ سندری بسمہ کو ایک کمرے میں فریش ہونے کے لیے گئی تھی۔ وہ فریش ہو کر باہر آئی تو ٹیبل پر ناشتہ لگ چکا تھا۔ سندری کافی بے تکلفی سے اس آدمی سے باتیں کر رہی تھی۔ بیٹھو، ناشتہ کر لو۔ سندری نے اس کے لیے کرسی گھسیٹی۔ جاذب ناشتے کے بغیر ہی چلا گیا۔ اتنا کہا ہے میں نے اسے، آدمی نے کہا۔ ہاں، اصل میں اسے واپس بھی جانا تھا، مگر مسٹر حارب کو علم ہو گیا کہ وہ کل رات شہر میں نہیں تھا، نہ تو شک کے زمرے میں نہ آ جائے۔
سندری نے جواب دیا، بس چپ چاپ ناشتہ کر رہی تھی۔ آپ بسما، یہ میرے ماموں ہیں مجاور۔ اچانک یاد آنے پر اس نے تعارف کروایا تو وہ چونکی۔ او اچھا، بسما اتنا ہی کہہ پائی۔ بیٹا آپ اسے اپنا ہی گھر سمجھے، ریلیکس رہیں، میری وائف اور بیٹا کسی رشتہ دار کے گھر فنکشن میں گئے ہیں، شام تک لوٹ آئیں گے۔ مجاور ماموں نے مسکرا کر کہا، مگر بسما مسکرا بھی نہ سکی، اس کا ذہن اس وقت انتہائی ڈسٹرب تھا۔ تم کچھ دیر ریسٹ کر لو، تھکی بھی ہوگی، میں بھی سونے جا رہی ہوں۔ ناشتے کے بعد سندری نے بسما سے کہا تو وہ سر ہلا کر اپنے کمرے کی جانب چل دی۔ کمرہ کافی کشادہ اور ہوادار تھا، اے سی بھی لگا ہوا تھا، جس کے باعث کمرہ کافی گرم تھا۔ کمرے میں کونے میں ڈبل بیڈ رکھا گیا تھا اور ایک جانب صوفے پڑے تھے۔ ان کے سامنے ڈور ٹیبل سے ایک کونے میں ڈریسنگ ٹیبل اور کپڑوں والی الماری تھی اور دوسری طرف اٹیچ باتھ تھا۔ وہ بیڈ پر ٹانگیں لٹکا کر بیٹھ کے اس نواں مہینہ شروع ہونے والا تھا اور اس کا وجود دل بدل پھولتا جا رہا تھا۔ چہرہ بے رونق ہو گیا تھا۔ مجھے اپنے بچے کے لیے جینا ہے، میں لڑوں گی، سب سے لڑوں گی، مگر اپنی اولاد کی حفاظت ضرور کروں گی، بے شک لڑکی ہو یا لڑکا، مجھے فرق نہیں پڑتا۔ اپنے پیٹ پر ہاتھ دھرے ایک عزم سے بولی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی، کچھ پانے کی چمک۔ اس کی آنکھ کھلی تو شام کے 4 بج رہے تھے۔ او خدا، دوپہر کی نماز ہی قضا ہو گئی، میں اتنی دیر سوتی رہی۔ وہ سر پر ہاتھ مارتی اٹھ بیٹھی، فریش ہو کر عصر کی نماز پڑھی، دھیرے سے کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج سنسان تھا، بس ایک عدد ملازمہ چائے کی ٹرالی گھسیٹتی ہوئی باہر جا رہی تھی۔ وہ سمجھ گئی کہ چائے لیے وہ گھر والوں کو بھی دینے جا رہی ہے۔ وہ ملازمہ کے پیچھے اولی ایک طرف صحن تھا، جہاں سب لوگ کرسیوں پر بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ ان سب میں اضافہ ایک عورت کا تھا جو ڈھیڑ عمر تھی مگر بہت نفیس تھی، غالباً وہ مجاور ماموں کی بیوی تھی۔ ارے بسما، تم اٹھ کی، چلو آپ چائے پیئیں۔ سندری کی اس پر نظر پڑی تو مسکرا کر بولی۔ ملازمہ جو اس کے آگے چل رہی تھی ایک دم اچھل کے پیچھے مڑی۔ ہائے اللہ بی بی جی، آپ نے تو ڈرا ہی دیا، اتنی خاموشی سے میرے پیچھے چل رہی ہیں کہ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی تو وہ بے اختیار بسما مسکرا دی۔ باقی سب لوگ بھی ہنس پڑے۔ آؤ بیٹی بیٹھو، تم سو رہی تھی تو ہم نے جگایا نہیں، اب کیسی ہے طبیعت؟ مجاور ماموں کی بیوی ان کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ والی کرسی پر بٹھاتے بولنے لگی۔ جی میں ٹھیک ہوں، بس تھکن تھی تو آنکھ لگ گئی۔ اس نے دھیرے سے کہا، یہ میری ممانی ہے عزوبہ۔ سندری نے تعارف کروایا۔ وہ کافی دیر ان کے پاس بیٹھی رہی، پھر ماموں کسی کام سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ممانی کچن میں رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ تم یہیں بیٹھی رہو، میں آتی ہوں، اگر ٹھنڈ لگ رہی ہے تو اندر آ جانا، سندری بولی۔ نہیں، یہاں ٹھنڈ زیادہ نہیں ہے، کافی گرم علاقہ ہے۔ بسما مسکرائی تو سندری سر ہلاتی اندر چلے گئی۔ اندھیرا ہونے لگا تھا مگر ابھی مغرب کی نماز بھی وقت تھا۔ وہی ٹہلنے لگی، ذہن میں کافی سارے سوالات تھے۔ کل رات اور سلان کا اس کی مدد کرنا، نہ جانے اس کے گھر میں کیا ہو رہا ہوگا، امی ٹھیک ہوں گی، اس کی گمشدگی کا سن کر ابو کیا کریں گے، اور حارب، اگر حارب اس تک دوبارہ پہنچ گیا تب کیا ہوگا، وہ مار ڈالے گا اسے اور اس کے بچے کو۔ وہ نہیں سوچا کہ گم میں ٹہل رہی تھی جب پلٹی اور بھاگتے ہوئے ایک نفوس سے ٹکراتے بچی۔ کون؟ وہ ایک دم ہی خوفزدہ سے چلائی، مگر مقابل نے اس کے منہ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا۔ پاگل لڑکی، چلاؤ مت، اگر مما نے دیکھ لیا نا کہ اس وقت میں گھر آ رہا ہوں تو کان کھنچیں گی۔ وہ اپنا ہاتھ اس کے منہ سے ہٹاتا بولا۔ بسما نے ارد گرد دیکھا تو دنگ رہ گئی، اسے پتہ ہی نہیں چلا کب وہ چلتی چلتی گیٹ کے پاس کھڑی تھی۔ آپ کون ہیں؟ وہ گھبراہٹ کے مارے بول نہ سکی۔ آپ یقیناً بسما ہیں، بسما اعجاز، اس لڑکے نے سوال کیا۔ بسما نے ایک نظر اسے دیکھا اور تیزی سے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ وہ لڑکا بھی کندھے اچکاتا اندر بڑھ گیا۔ وہ مغرب کی نماز پڑھ کر لاؤنج میں صوفے پر ہی بیٹھ گئی۔ ممانی کچن میں مصروف تھی، سندری نہ جانے کہاں تھی۔ ماموں بھی اب تک لوٹے نہیں تھے، وہ اکیلی ہی بیٹھی تھی، سوچوں میں گم تھی۔ ارے برہم بھیا، آپ آگے، کب سے ویٹ کری تھی؟ سندری کی آواز پر چونکی، سامنے ہی وہی لڑکا بیٹھا موبائل میں مگن تھا۔ جب سندری کی آواز پر مسکرا کر کھڑا ہو گیا، بسما کو پتہ نہیں چلا کہ کب وہ اس کے سامنے صوفے پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اپنے ساتھ لگاتا بولا۔ فٹ فاٹ، وہ بولی، مجھے لگا تھا اپنے شوہر کے ساتھ آؤ گی، مگر تم تو اکیلی ہی آ گئی۔ اور شرارت سے بولا، آنا تو تھا مگر کوئی ملا ہی نہیں، خیر چھوڑیں، شوہر نہیں آیا مگر اس کی بہن آ گئی۔ وہ شوخی سے بولی تو بسما چونکی۔ میرا مطلب میری بہن آ گئی، یہ بسما کی بات کر رہی ہوں۔ سندری اس کے چونکنے پر بات سنبھالتی بولی تو برہم کا کہکا گونجا، جبکہ بسما نے سمجھی سے سر جھٹک گئی۔ لاؤ تمہارے پیروں کا مساج کروں، بہت سوج رہے ہیں۔ رات کھانے کے بعد سونے کمرے میں آئی تو سندری بھی اس کے ساتھ آ گئی۔ نہیں تم سو جاؤ، میں ٹھیک ہوں۔ بسما نے اسے منع کیا مگر وہ انسنی کرتے اس کے پیروں پر تیل سے مساج کرنے لگی۔ سندری اب تو مجھے سچ بتا دو۔ تھوڑی دیر کی خاموشی کے بعد بسما بولی، کون سا سچ؟ وہ تیل کی بوتل پر رکھ کے اس کے ساتھ بیٹھ کے پائنتی سے ٹیک لگا گئی۔ یہی کہ تم کون ہو، حارب کی کیا لگتی ہے اور میری مدد کیوں کی، اور اگر تمہارے ماموں اتنے اچھے اور امیر ہیں تو حویلی میں ایک ملازمہ کی حیثیت سے کیوں رہ رہی ہو؟ اور اس نے ایک ہی سانس میں ایک سب ہی سوال کر ڈالے۔ جانتی ہو بسما، میری عمر صرف 16 سال ہے، مگر میں نے اپنی اس 16 سال زندگی میں سب جو کچھ سہا ہے اور جو کچھ دیکھا ہے، شاید تم نے اب 22 سال کی زندگی میں بھی نہ دیکھا اور سہا ہو۔
وہ گہری سانس لے کر بولنے لگی، اور ہر ایک کے دکھ الگ سکھ الگ ہیں۔ تم نے بہت کچھ سہا ہے جو میں نے نہیں سہا، اور جو میں سہا ہے وہ تم نے نہیں سہا۔ اپنی ماں کو دیکھا تک نہیں، اور باپ وہ ماضی کی بھول بھلیوں میں کھو گئی تھی، اور اس اثنا میں ساتھ بسمہ کو بھی لے گئی تھی۔ گل خان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں بیگم سے شادی کے چند ماہ بعد ہی ان کے والد چھت سے گر کر فوت ہو گئے، اور چند ماہ بعد ماں بھی صدمے سے شوہر کے پاس چلی گئی۔ 1 سال بعد ہی ان دونوں میاں بیوی کے ہاں حارث کی پیدائش ہوئی۔ دونوں کو اپنا بیٹا بے حد عزیز تھا۔ حارث جب 1.5 سال کا ہوا تو ان کے ہاں بیٹی کی پیدائش ہوئی۔ ماں بیگم نے وویلا مچا دیا، انہیں بیٹی نہیں چاہیے تھی۔ گل خان ایک سیدھا سادہ انسان تھا، اسے بیٹی سے کوئی پریشانی تھی، مگر اپنی بیوی کی سخت اور شاطرانہ طبیعت کے باعث وہ ہر معاملے میں چپ ہی رہتے۔ ماں بیگم کا اصلی نام مائرہ ہے، مگر شادی کے بعد انہوں نے خود کو ماہ بیگم کہلوانا شروع کر دیا۔ گل خان انہیں ماہ کہہ کر پکارتے، سدرا پر زیادہ دھیان نہیں دیا گیا تھا، وہ نوکروں میں ہی پلی بڑھی تھی۔ 1 سال بعد ہی انائزہ کی پیدائش پر ماہ بیگم کا دماغ ایسا گھوما کہ بیٹی کی شکل تاندہ نہ دیکھی۔ حویلی کی ملازمہ مستقل طور پر دونوں لڑکیوں کو ماں بن گئی۔ ملازمہ کی کوئی اولاد نہ تھی، اس لیے وہ دل و جان سے نہ چاہتی۔ ملازمہ وہی ہے جو چوکیدار کی بیوی ہے۔ بیٹیوں کی پیدائش کے کارن ماں بیگم کا جھکاؤ حارث کی جانب زیادہ ہو گیا، وہ لاڈلا بن گیا، اس کی عادت حد سے زیادہ بگڑنے لگی۔ 3 سال بعد ان کے یہاں رہبر کی پیدائش ہوئی۔ ماں بیگم کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا، اور 2 سال بعد نعمان کی پیدائش ہوئی۔ یوں ماں بیگم کی دیرینہ خواہش ہی پوری ہو گئی۔ گل خان زیادہ تر شہر میں ہوتے تھے، گھر کے معاملوں میں کبھی الجھے ہی نہیں۔ پوری حویلی پر ماں بیگم کا راج تھا۔ اس دن سب لوگ ہی گھر پر تھے، لاؤنج میں بیٹھے تھے۔ سدرا اور انائزہ کچن میں کھڑی پکوڑے اور چائے بنا رہی تھی۔ حارث صبح سے کہیں گیا ہوا تھا۔ اچانک ماں بیگم کے نظر داخلی دروازے پر پڑی تو پلٹنا ہی بھول گئی۔ حارث کسی لڑکی کو لے اندر آ رہا تھا۔ یہ میری بیوی ہے، اس نے دھماکہ کیا تھا۔ پوری حویلی میں ماں بیگم طوفان ہی لے آئی تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ وہ کسی لڑکی کو پسند کرتا ہے، مگر ماں بیگم نے سختی سے منع کر دیا تھا کہ وہ اس کی شادی اپنی مرضی سے کروائیں گی۔ مگر آج یہ دھماکہ ان کے لیے غیر متوقع تھا۔ روزینہ ایک سلجھی ہوئی لڑکی تھی، اس نے گھر والوں کے مخالف جا کر حارث سے بھاگ کر شادی کی تھی۔ حارث اس سے بے پناہ محبت کرتا تھا۔ میں نے روزینہ کو حق مہر میں یہ حویلی اور اپنی جائیداد کا حصہ دیا ہے، سو اس حویلی پر اس کا پورا حق ہے۔ ماں بیگم روزینہ کو باور کروا رہی تھی کہ یہ حویلی ان کی ہے، سو وہ اپنا حکم نہ چلائے، مگر حارث کے الفاظ نے ان کے کانوں میں سیسا انڈیل دیا تھا۔ روزینہ ویسے تو بری نہیں تھی، مگر حویلی والوں کا رویہ دیکھ وہ ابھی ڈٹ گئی، اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی تھی۔ شادی کے 2 سال گزر گئے، اس دوران اولاد نہ ہونے پر ماں بیگم نے حارث کے خوب کان بھرے۔ حارث ان کا لاڈلا بیٹا تھا، اسے دور تو نہیں رہ سکتی تھی، لیکن روزینہ ان کے ایک آنکھ نہیں پاتی تھی۔ وہ اپنے 25 سالہ گبرو بیٹے کے لیے کوئی امیر زمیندار کی بیٹی لانا چاہتی تھی۔ حارث اولاد کی کمی محسوس کرنے لگا۔ روز بروز روزینہ نے تو میں ہونے لگی۔ آخر روزینہ کی قسمت کے چند ماہ بعد وہ حاملہ ہو گئی۔ ماں بیگم کے پیروں میں آگ ہی لگ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر اس حویلی میں وارث آ گیا تو روزینہ کو گھر سے نکالنا ناممکن ہوگا۔ اس دن وہ چھت پر کھڑی دھوپ لگا رہی تھی، کڑک سردیاں تھیں۔ وہ اوپر سے 1 ہفتہ بارش ہونے کے بعد آج دھوپ نکلی تھی۔ وہ کرسی پر لگائے آرام کر رہی تھی کہ اس کا 4تھا مہینہ لگ گیا تھا۔ ماں بیگم دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتی اوپر آ گئی۔ تمہیں جتنا پیسہ چاہیے میں دوں گی، مگر میرے بیٹے کی جان چھوڑ دو، وہ بولی تو روزینہ نے اپنی خوبصورت آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا۔ آپ ساری دنیا کی دولت ہی کیوں نہ دے دیں ساسو ماں، میں اپنے شوہر کو کبھی نہیں چھوڑوں گی، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ تو پھر حارث کے جائیداد اور حویلی میرے نام کر دو۔ انہوں نے اگلا پتا پھینکا۔ یہ میرا حق مہر ہے، میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتی، اس نے مسکرا کر کہا۔ روزینہ نے ساس کو خوش رکھنے کی بہت کوشش کی تھی، مگر تھک کر کوشش ترک کر دی تھی۔ وہ چاہتی تو اس حویلی پر قبضہ کر سکتی تھی، حویلی اس کے نام تھی، مگر حارث کو چاہتی تھی۔ وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ حارث کی فیملی سے دور ہو، اس لیے خاموشی سے وقت گزار رہی تھی، مگر ماں بیگم کسی طور اسے قبول نہیں کر رہی تھی۔ جانتی ہو میں کیا کر سکتی ہوں؟ ماں بیگم 2 قدم آ گئیں۔ کیا؟ وہ بولی۔ اگر ملازمہ سے کہہ کے تمہارے کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ زہریلا مسکرائی۔ تو ملا دیں، مر ہی جاؤں گی، اس سے زیادہ کیا ہوگا، مطمئن سا بولی۔ ماں بیگم عجیب سی مسکراہٹ اس کی جانب اچھالتی سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ کچھ دیر بعد ان کے بارے میں سوچتی رہی، پھر سیڑھیاں اتر کر نیچے آنے لگی۔ تیسری سیڑھی پر پہنچتی اس کا پیر پھسا۔ سیڑھیوں پر کسی نے تیل گرایا تھا، اس کے پیر میں چپل بند ہونے کے باوجود وہ پھسل گئی۔ پوری حویلی اس کی چینخوں سے لرز اٹھی۔ ملازم اس کی جانب بھاگ کر پہنچے تھے۔ 1 ہفتہ اسپتال میں رہ کر وہ لوٹی تھی۔ وہ جانتی تھی کام کس کا ہے، مگر حارث اس بات کے جواب میں اس کے چہرے پر تھپڑ دے مارا تھا۔ تم میرے ماں پر الزام لگا رہی ہو؟ وہ چلا اٹھا۔ ملازموں کے مطابق ماں بیگم صبح سویرے سے ہی باہر نکل گئی تھی۔ حالانکہ روزینہ جانتی تھی کہ ماں بیگم دوپہر تک گھر پر تھیں، چھت پر بھی تو آئی تھی، مگر وہ چپ ہو گئی۔ اپنا بچہ کھونے پر بری طرح اداس تھی۔ حارث بھی سکون میں نہیں تھا، مگر رفتہ رفتہ زندگی روٹین پر آ گئی۔ چند ماہ بعد اسے پتہ چلا کہ وہ پھر سے حاملہ ہے، مگر اس نے اس بار یہ بات نہ ہی حارث کو بتائی، نہ ہی کسی اور کو۔ اس دوران اولاد نہ ہونے پر ماں بیگم نے حارث کو اس سے بری طرح متنفر کر دیا تھا۔ وہ روزینہ کو چاہتا تھا کہ وہ اپنی ماں کی باتوں میں ایسا آیا کہ ذہنی مریض بن کر رہ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کیا کرے، نہ ماں کو چھوڑ سکتا تھا، نہ بیوی کو۔ گل خان تو ویسے بھی سب سے الگ تھلگ رہتے تھے، گھر کے معاملوں میں بولنے کی ان کی جرات نہ تھی، مگر گاؤں میں اس بات کا علم نہ تھا کہ گل خان اپنی بیٹی سے ڈرتا ہے۔ اس کا 6واں مہینہ شروع ہوا تو ماں بیگم کو اس پر شک ہونے لگا۔ حارث کو بھی شک گزرا تو وہ پوچھ بیٹھا۔ روزینہ نے اسے سچ بتا دیا کہ اپنے حاملہ ہونے کی بات چھپانے پر حارث غصہ ہوا، مگر روزینہ نے اسے کسی طرح ہی منا لیا۔ ماں بیگم کی راتوں کی نیند پھر سے اڑ چکی تھی۔ روزینہ اب کمرے سے ہی نہیں نکلتی تھی۔ اس نے اپنا کھانے کے لیے، کپڑے دھونے، حتیٰ کہ ہر کام کے لیے الگ ملازمہ رکھ لی تھی۔ وہ کھانا کھانے سے پہلے ملازمہ سے چکواتی تھی۔ وہ ماں بیگم سے خوفزدہ تھی، یہ عورت کچھ بھی کر سکتی تھی۔
ملازمہ وفادار ثابت اور ماں بیگم کے گھرنے پر ان سے پیسہ بٹور لیتی، ان کا کام بھی نہ کرتی۔ آخر ایک دن روزینہ نے پھول سی بیٹی کو جنم دیا اور ہاری بیٹی کا وجود دیکھتی ہتھے سے اکھڑ گیا۔ آخر کو اولاد کس کی تھی؟ ماں بیگم نے اپنے بچوں کو بھی اپنے جیسے ہی بنایا تھا۔ بیٹی کی پیدائش پر حارث نے اس کی شکل تک نہ دیکھی۔ 2 دن بعد وہ اسپتال سے بچی لیے گھر آئی تو ماں بیگم کے اکسانے پر وہ غصے سے کمرے کی جانب بڑھا۔ کیوں آئی ہو واپس؟ ہاں، اس منحوس کو لے کر کیوں لوٹی؟ وہ غصے سے دھڑا، مگر روزینہ مطمئن کھڑی ہو گئی۔ بیٹی یا میرے اسے لے کر اپنے گھر آئی ہوں، وہ تنک کر بولی۔ حارث غصے سے لال ہو گیا۔ آؤ دیکھا نہ تاؤ، بالوں سے پکڑ کر دھنک ڈالا، پھر یہ معمول بن گیا۔ حارث ماں کے غصہ دلانے پر بیوی کو مارتا پیٹتا، بعد میں پچھتاوا مٹانے کے لیے نشہ کرنے لگا۔ 1 سال کے عرصے میں ذہنی مریض بن چکا تھا۔ ماں بیگم روزینہ کو صرف مار پٹوانے پر ہی سکون نہیں تھی، وہ حویلی میں اپنے نام کروانا چاہتی تھی، حارث کی جائیداد بھی واپس چاہتی تھی جو روزینہ کبھی کر نہیں سکتی تھی۔ اس نے بیٹی کا نام سنابل رکھا تھا، مگر وہ اتنی پیاری تھی کہ وہ اسے محبت سے سندری پکارتی تھی۔ اس دن سندری کو سلا کر کمرے کی صفائی کرنے لگی۔ جب حارث نشے میں دھت کمرے میں داخل ہوا، وہ اسے نظر انداز کی صفائی کرنے لگی۔ وہ صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ روزی جان یہاں آؤ، اس نے پکارا، مگر روزینہ نظر انداز کرتے ہوئے 2-3 بار یوں ہی پکارنے پر وہ نہ آئی تو حارث غصے سے اس تک پہنچا، بری طرح تھپڑوں سے چہرہ لال کر کے بیڈ پر پٹکا۔ سندری شور پر جاگ کر رونے لگی۔ مجھے نظر انداز کرتی ہے کمینی، دیکھ تیری اوقات دکھاتا ہوں میں۔ وہ جارحانہ انداز میں اس پر جھکا، روزینہ سے سکتی رہ گئی، سندری کا رونا بھی اسے نہ پگھلا سکا۔ 1 سال کی بچی کے سامنے اس کا وجود نوچنے کے بعد اس پر سے ہٹا، اس کا سارا وجود تباہ ہو چکا تھا۔ اپنی ہوس پوری کر کے وہ باتھ روم میں گھس گیا۔ روزینہ نے روتی ہوئی سندری کو سینے میں بھینچا اور الماری سے اپنے زیور اور کپڑے نکال کر چند ضرورت کی چیزیں رکھی لڑکھڑاتی وہ حویلی سے نکل آئی۔ سڑک پر پہنچ کر رکشہ رکوایا اور گاؤں سے نکل آئی۔ بس اسٹاپ پر پہنچتے ہی بس میں سوار ہو کر شہر پہنچی۔ اس کا جسم لڑکھڑا رہا تھا۔ بچی کو لیے 2 بیگ گھسیٹتی ہوئی بس سے اتری اور آنکھوں کے سامنے اندھیرا آنے لگا۔ وہیں ایک بوڑھی عورت نے اسے سہارا دیا اور ہسپتال لے گئی۔ ڈرپ وغیرہ لگوانے کے بعد کچھ کھا پی کر وہ سندری کو لیے اپنے سامان سمیت ٹرین پر بیٹھی اور لاہور پہنچ گئی۔ پی سی او سے بھائی کا نمبر ملایا اور اسے لینے کے لیے بلایا۔ میں اس کمینے کو نہیں چھوڑوں گا۔ مجاور اپنی چھوٹی بہن کو اس حال میں دیکھ کر آگ بگولا ہو گیا۔ 6 سال برہم سندری کے ساتھ کھیلنے میں مگن تھا۔ عزوبہ نند کو لیے صوفے پر بیٹھی تھی۔ فی الحال میرا روپوش رہنا ضروری ہے، ورنہ وہ لوگ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ روزینہ نے بھائی کو چپ کروایا۔ چند دنوں میں اس کی صحت بہتر ہوئی تو وکیل سے مل کر حویلی و جائیداد سندری کے نام کروا دی گئی۔ قانوناً سندری 20 سال کی ہونے کے بعد اپنی مرضی سے جائیداد اور حویلی کسی کے بھی نام کروا سکتی تھی۔ اس سے پہلے اس کا نہ ہی حویلی پر قبضہ ہو سکتا تھا اور نہ ہی جائیداد پر۔ اگر کوئی زور زبردستی سے جائیداد ہڑپنے کی کوشش کرتا تو سندری پر اس کا قتل معاف تھا۔ اس لیے حارث سندری کو نقصان نہیں پہنچا پایا تھا۔ اگر سندری کو کچھ ہو جائے تو ایسی حالت میں اس کی جائیداد ٹرسٹ میں ہی جاتی۔ سندری کی موت سے جائیداد کسی کے لیے نہ رہتی جب تک وہ خود اپنی مرضی سے کسی کے نام نہ کر دیتی، اور کسی کے نام کرنا بھی 20 سال کے ہونے کے بعد۔ روزینہ کو وہاں 1 مہینہ ہو گیا تھا اور اس کی صحت سنبھل گئی تھی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، بس وہ اپنی بیٹی کو محفوظ رکھنا چاہتی تھی۔ والدین کی موت کا دکھ اسے بہت اذیت دے رہا تھا۔ والدین کی مرضی کے خلاف جا کر گھر سے بھاگ کر اس نے حارث سے شادی کی تھی، اور اسے احساس ہو گیا تھا کہ والدین کی نافرمانی سے کیا نقصان ملتا ہے۔ اس کی امی نے روزینہ کو گھر سے بھاگنے میں مدد دی تھی۔ وہ اپنی ماں کی بہت لاڈلی تھی، ضد کر کے آخر ان کو منا ہی لیا تھا۔ شادی کے بعد وہ کبھی کبھار گھر کی لینڈ لائن نمبر پر کال کر کے ان کا حال احوال پوچھتی تھی، مگر کچھ عرصے سے نمبر بند مل رہا تھا۔ اسے مجاور نے اب آ کر بتایا تھا کہ اس دوران ابا کی موت ہو گئی تھی اور امی صدمے میں تھی، اس لیے کچھ ہوش نہیں رہا تھا۔ ابا اماں اسے جاتے جاتے معاف کر گئے تھے امی کو، لیکن ان کے دل کھسک باقی تھی۔ حارث نے ہر جگہ تلاش کر لیا تھا، مگر روزینہ کا نام و نشان تک نہ ملا تھا۔ وہ کراچی اس تک پرانے گھر میں گیا، مگر وہاں جا کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 2 سال پہلے ہی یہ گھر بیچ کر کہیں اور جا چکے ہیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کیا کر ڈالے۔ آخر 6 مہینے کی محنت کے بعد اسے روزینہ کا پتہ مل ہی گیا۔ وہ اپنی بھائی بھابھی کے ساتھ گھر میں ہی رہ رہی تھی۔ روزینہ لاؤنج میں بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی، شام کے کھانے کی تیاری ہو رہی تھی۔ عزوبہ برہم اور سندری کو کمرے میں کھلونے دے کر خود کچن میں گھس گیا۔ مجاور اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ باہر سے یکدم چوکیدار کی چیخ سنائی دی۔ عزوبہ حواس باختہ سی کچن سے باہر نکلی۔ روزینہ کا دل خوف سے دھڑکنے لگا۔ کچھ لمحے گزرے تھے کہ حارث اپنے آدمیوں سمیت اندر داخل ہوا۔ عزوبہ نے بے اختیار مجاور کو آواز دی اور تیزی سے کمرے سے باہر نکلے۔ حارث بنا وقت ضائع کیے تیزی سے آگے بڑھا اور زوردار تھپڑ ساتھ کھڑی روزینہ کو دے مارا۔ سالے کمینی، تیری اتنی جرأت! مجاور ان کی جانب غصے سے بڑھے، مگر یکدم ایک آدمی نے اپنی پستول کا کونا ان کے سر پر مارا اور اپنا سر پکڑے وہیں ڈہ گیا۔ سر سے خون بل بل نکلنے لگا۔ گھٹیا نیچ انسان، اب کیا چاہیے تجھے؟ روزینہ غصے سے پھنکاری۔ عزوبہ دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے کمرے سے بھاگی۔ اندر موجود برہم اور سندری کو لیے تیزی سے وہ اسٹور روم میں لے گئی۔ کسی نے اس طرف دھیان نہ دیا۔ اس کی قسمت ہے کہ وہ بچوں کو اسٹور روم میں بند کر کے کلاڑی لیے باہر نکلی۔ اس نے کلاڑی حارث کے ٹانگ میں دے ماری۔ تم کمینوں کو کس لیے رکھا ہے؟ اس کتیا کو پکڑو! حارث درد سے چلایا۔ اس کی آدمیوں نے تیزی سے عزوبہ کو قابو کر کے کچن میں بند کر دیا۔ حارث کی ٹانگ میں کافی گہرا کٹ لگ گیا تھا۔ وہ مسلسل خود کو چھڑاتی روزینہ کو بالوں سے پکڑ کر باہر لے گیا۔ وہ چلاتی رہی، اسے گالیاں بکتی رہی، مگر حارث اسے گاڑی میں ڈال کر تیزی سے گاڑی بڑھا لے گیا۔ چوکیدار ایک طرف بے ہوش پڑا تھا۔ اس کے آدمیوں نے گھر کی تلاشی لی، مگر سندری کو نہ پا کر وہ لوگ بھی نکل گئے۔ ٹھیک 3 دن بعد روزینہ کی لاش ایمبولینس میں گھر پہنچی تھی۔ ہسپتال کے باہر کوئی اسے
پھینک گیا تھا، اس سے گلا دبا کر مارا گیا تھا۔ مجاور بے بسی کی مورت بنے اپنی بہن کی میت کو دیکھ رہا تھا۔ حارب پر مجاور نے قتل کا کیس کر دیا تھا، مگر حارب جیسا شخص قانون کی پہنچ سے دور ہو گیا، کیونکہ اس نے بھاری رقم تفتیشی افسران کو دی تھی، جس کے باعث کوئی ثبوت نہ ہونے پر اسے بری ذمہ قرار دے دیا گیا تھا۔ چونکہ روزینہ گھر سے بھاگی تھی، کسی کے ساتھ بھاگی، اس کا ثبوت کسی کے پاس نہیں تھا۔ مجاور خون کے گھونٹ پی کر رہ گیا تھا، مگر وہ بدلہ لینا نہیں بھولا۔ سندری 10 سال کی ہوئی تو مجاور نے آہستہ سے سچ بتانا شروع کر دیا۔ سندری عام بچوں کی نسبت کافی سمجھدار لڑکی تھی، وہ 12 سال کی عمر میں بھی ساری حقیقت جان گئی تھی۔ جب وہ 13 سال کی ہوئی تو اس کی ضد پر مجاور نے اپنے منصوبے کا پہلا قدم اٹھایا۔ ماں بیگم نے سندری کو لے کر حارب سے کافی باس پرس کی، لیکن اس نے یہ کہہ کر بات ختم کر دی کہ حویلی جس کے نام تھی وہ مر چکی ہے، اب ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ماں بیگم بھی چپ ہو گئی، وقت پر لگا کر اڑ گیا، مگر حارب نے دوبارہ شادی نہیں کی۔ ماں بیگم نے بھی کبھی اسے شادی کے بارے میں نہیں کہا تھا۔ حارب کو دوبارہ کسی لڑکی میں کشش نہیں دکھی جو روزینہ میں تھی، وہ محبت کرتا تھا اس سے، اور ہر وقت روزینہ کو یاد نے اسے ذہنی اذیت میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ ہر وقت نشے میں دھت کوٹھے پر موجود عورتوں میں پڑا رہتا۔ اس دن وہ رات کے گھر لوٹا، نشے میں دودھ لڑکھڑاتا ہوا حویلی میں داخل ہوا۔ چوکیدار نے اسے کمرے میں لٹا کر دروازہ بند کر دیا۔ اس کی آنکھ صبح کھلی، وہ فریش ہو کر نیچے آیا، سیڑھیوں پر وہی ٹھٹک کر رک گیا۔ ایک لڑکی لانچ میں صوفے پر بیٹھی تھی، ہو بہو روزینہ جیسی آنکھیں، ویسا ہی چہرہ۔ کیسے ہیں حارب صاحب؟ وہ اسے نظر انداز کر کے پلٹنے لگا، مگر اس کی آواز پر رک گیا۔ ہو بہو، وہی آواز، وہی انداز، پہچانیں گے کیسے؟ کبھی دیکھا جو نہیں؟ وہ طنزیہ مسکرائی۔ نہیں پہچانا، تم ہی بتا دو۔ ماں بیگم وہاں آتی ہوئی بولی۔ پہلے کچھ ناشتہ پانی ہو جائے، اس نے مسکرا کر کہا۔ تم ہو کون؟ پہلے یہ تو بتاؤ۔ ماں بیگم سخت لہجے میں بولی۔ سندری، وہ پہلے کچھ جتاتے لہجے میں کہہ کر ڈائننگ ٹیبل کی طرف بڑھ گئی۔ ماں بیگم اور حارب دنگ رہ گئے، اتنے سال گزرنے کے باوجود روزینہ اور اس کی بیٹی کو نہیں بھول پائے تھے، اور آج وہ مطمئن سے ناشتہ کرنے لگی۔ آہستہ سے سب لوگ میز پر آنے لگے۔ سندری کو دیکھ کر سب حیران ہوئے۔ سندری سب کو دیکھ کر حیرانی سے اپنا نام دہرایا۔ گل خان کے چہرے پر حیرانگی آ گئی، جو کہ باقی سب انجان نظروں سے اسے دیکھنے لگے۔ انہیں کیا معلوم سندری کون ہے، کیونکہ دونوں بیٹوں کی بہویں تھیں۔ کیا چاہیے؟ گل خان بولے۔ یہ میری حویلی ہے اور یہاں میری جائیداد ہے، سو میں یہاں رہنے آئی ہوں، آخر کو بوتی ہوں آپ کی۔ وہ پہلے گل خان اور ماں بیگم کی جانب دیکھ کر مسکرائی۔ حارب ماں بیگم کے اشارے پر مٹھیاں بینچے بیٹھا رہا۔ کیا ثبوت ہے کہ تم سندری ہو؟ ماں بیگم نے سوال کیا۔ وہ لوگ لاؤنج میں آ چکے تھے۔ سندری نے مسکرا کر اپنے پرس سے چند کاغذات اور تصویریں نکال کر نیند تھپائیں۔ اس میں حویلی اور زمینوں کے کاغذات تھے، اور ساتھ میں اس دن والی تصویریں تھیں جب حارب روزینہ کو زبردستی ساتھ لے جا رہا تھا۔ CCTV کیمرے کی وجہ سے ویڈیو ریکارڈ ہو چکی تھی۔ وہ کیمرہ مالک مکان نے لگایا تھا، جس کا علم مجاور کو نہیں تھا۔ کچھ عرصے بعد اچانک یہ ویڈیو اس کی نظر سے گزری تو اس نے مجاور کو دکھا دی، مگر مجاور اپنی بہن کو وہ وعدہ یاد کر کے کوئی بھی قدم اٹھانے سے روک گئے۔ بھیا، میں حارب سے محبت کرتی ہوں، مجھے چاہتے ہیں، میں جانتی ہوں مجھے بہت چاہتے ہیں، مگر ان کی ماں نے ان کا دماغ خراب کر دیا ہے۔ بھیا، وعدہ کریں کہ حارب چاہے جہاں بھی ہوں، جیسے بھی ہوں، آپ اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ یہ الفاظ انہوں نے تب کہے تھے جب مجاور حارب سے روزینہ کی حالات کا بدلہ لینا چاہ رہے تھے۔ وہ وقتی چپ ہو گئے، مگر روزینہ پر انہیں افسوس ہوا۔ حارب وہ تصویریں دیکھ کر ایک لمحے کو ساکھتے رہ گیا۔ کہیں تو اندر روزینہ کی محبت نے انگڑائی لی، مگر اس نے فوراً اسے تھپک کر سلا دیا۔ ماں بیگم کے ہاتھ میں تصویریں کاغذات لے کر پھاڑ ڈالے۔ یہ جسٹ کاپی ہے، اصل کاغذات تو میں نے سنبھال کر رکھے ہیں، سندری نے پرسکون ہو کر کہا۔ غرض یہ کہ سندری پوری تیاری کے ساتھ آئی تھی، اس نے ان لوگوں کو بے بس کر دیا تھا، اور اس میں سب اس کی مدد گل خان نے کی تھی۔ گل خان ویسے ہی اپنی بیوی کی بڑی شیطانیوں سے تنگ ہو چکے تھے، لیکن وہ بیوی کے سامنے کچھ کہنے کی طاقت نہیں رکھتے تھے، کیونکہ ان کی تمام جائیداد ماں بیگم کے نام پر تھی۔ وہ شروع سے ہی روزینہ کا ساتھ میں بھی دیتے تھے، مگر وہ اس کی خاطر زیادہ کچھ نہ کر سکتے تھے۔ ماں بیگم نے حویلی و جائیداد کی لالچ میں اسے وہاں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس کے خیال میں 14 سال کی لڑکی ان کا کیا بگاڑ لے گی؟ سندری وہاں مالکوں کی طرح رہنے لگی، ہر طرح سے آزاد تھی، مگر ماں بیگم نے اس پر کڑی نظر رکھی ہوئی تھی۔ سندری کی حفاظت کے لیے چند آدمی مجاور نے حویلی میں ہی معمور کر رکھے تھے۔ وہ بطور ملازم سلوک سے وہاں تھے، اور اب سندری کی حفاظت بھی ان کی ذمہ داری تھی۔ 3 سال بعد ماں بیگم نے سندری کو قابو کرنے کی کوشش کی۔ وہ مسکرا کر بات کرتی، مگر اس سب کے باوجود ماں بیگم دھوکے سے بھی حویلی اپنے نام نہیں کروا سکی تھی۔ انہیں ہر وقت روزینہ پر غصہ آتا، جو جاتے جاتے تو ان کے گلے میں ڈال گئی تھی۔ حارب نے سندری کے پیچھے سپورٹ کرنے والے کو بھی ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، مگر ان 3 سالوں میں سندری نے نہ کسی سے رابطہ کی اور نہ ہی کسی سے ملی۔ حارب اس سب میں ناکام رہا، وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا باپ ہی سب کا سب سے بڑا سپورٹر ہے۔ ماں بیگم نے گل خان کو جھکاؤ سندری کی طرف دیکھا تو ان کے دماغ میں گھنٹیاں سے بجی۔ انہوں نے گل خان کو دوسرے شہر کام کے سلسلے میں بھیج دیا۔ وہ گھر کام ہی آنے لگے۔ اس طرح گل خان گھر کے معاملات بے خبر رہنے لگے۔ ماں بیگم ہر معاملے کو اپنے تک رکھتی، یہاں تک کہ ان کے دوسرے بیٹے اور بہوؤں کو بھی علم تک نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے سندری کو مارنے کی بہت کوشش کی، لیکن حویلی اور جائیداد کی لالچ آڑے آ جاتی۔ حارب مسلسل ذہنی اذیت سے گزر رہا تھا۔ اس نے نشہ کر کے اپنا دماغ تباہ کر ڈالا تھا، اور روزینہ کی محبت دل میں دب چکی تھی، مگر سندری کو دیکھ کر جب اس کا دل طرف کھینچتا تو ماں بیگم اسے لفظوں کا زہر پلا دیتی، اور وہ دن بھی آ گیا جب وہ مکمل ذہنی بیمار انسان بن گیا، جو غصے میں کسی کو بھی جان سے مار دینے کے در پر ہو جاتا اور فریش موڈ میں بھی سنجیدہ رہتا۔ مگر اس دن بسمہ کو دیکھنے کے بعد اس کے دل کی دنیا بدل گئی تھی۔ اس نے گل خان اور ماں بیگم کا فیصلہ سنا دیا۔ ماں بیگم نے خوب وویلا کیا، مگر سامنے اس کی اولاد تھی، جس نے جارحانہ انداز میں اس پر حملہ کر دیا۔ ماں بیگم کو گل خان نے
حارب کی گرفت سے چھڑوایا اور شادی کی حامی بھر لی۔ گاؤں میں سندری کی حقیقت کسی کو بھی معلوم نہیں تھی اور نہ ہی کسی بھی جرأت تھی جو اس کے بارے میں سوال بھی کرتا۔ بسما کے اس گھر پہ آنے پر ماں بیگم نے اسے ایک نوکرانی کی حیثیت سے رہنے کو دے دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ بسما یہ حقیقت جانے، کیونکہ بسما کو چند دنوں میں چلتا کرنا چاہتی تھی۔ سندری نے خاموشی سے ان کی بات مان لی۔ وہ بظاہر کچن میں رہتی مگر کام ملازمہ ہی کرتی تھی۔ سندری جب تک اپنا مقصد پورا نہیں کر پاتی تب تک اسے وہاں ہی رہنا تھا۔ جب تک وہ حویلی والوں کا اعتماد جیت نہیں لیتی تب تک وہ اپنا مقصد پورا نہیں کر سکتی تھی۔ بسما کے اس گھر میں آتے ہی ماں بیگم کا دھیان بٹ گیا اور ایک دن موقع پاتے ہی سندری حارب کے کمرے میں چلی گئی۔ کمرے میں موجود ایک جانب تہ خانہ تھا۔ اس نے کارپیٹ اٹھائی اور لکڑی کا دروازہ کھول کر سیڑھیاں اترنے لگی۔ دروازہ واپس بند کر کے وہ نیچے اتری۔ تہ خانے کی بائیں جانب الماری تھی۔ اس الماری میں ایک بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ سندری نے اپنی جیب سے چابیوں کا گچھا نکالا جو اس نے حارب کے نشے میں ہونے کا فائدہ اٹھا کر اس کی جیب سے نکال لی تھی۔ تالا کھول کر اس نے الماری کھنگالی۔ الماری میں ہر جگہ اسلحہ اور کافی سارے کباڑ پڑا تھا۔ آخر چند منٹوں کی تلاشی کے بعد اسے وہ مل گیا۔ وہ کاغذات تھے جن پر واضح طور پر لکھا گیا تھا کہ اگر روزینہ کو کچھ بھی ہوتا تو ان سب کا ذمہ دار حارب اور اس کی فیملی ہوگی۔ یہ کاغذات روزینہ نے اپنے ابارشن ہونے پر بنوائے تھے۔ حارب سے خفیہ طور پر دستخط لے کر اس نے یہ کاغذات اسی الماری میں رکھے تھے۔ حارب نے کاغذات دیکھے بھی ہوئے تب بھی اس کا دماغ جس طرح سے تباہ ہو چکا تھا، اس حساب سے اسے اس کاغذات کی اہمیت کا اندازہ ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ الماری بند کر کے وہ جو ہی پلٹی تو ایک CCTV کیمرہ تہ خانے کی دیوار پر لگا نظر آیا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھ کر اسے اتار لیا۔ اس کا مقصد پورا ہو چکا تھا۔ پلان کے مطابق اسے اب حویلی چھوڑ دینی تھی، مگر بسما کے ساتھ اس کی ہمدردی اتنی بڑھ گئی تھی کہ وہ اسے اکیلا وہاں چھوڑ کر جانے پر تیار نہ ہو سکی۔ وہ بسما کی مدد کرنا چاہتی تھی اور پھر موقع ملتے ہی اسے وہاں سے نکلنے میں مدد کامیاب ہو گئی۔ اپنی بات کو مکمل کر کے وہ خاموش ہو گئی۔ کمرے میں گہرا سناٹا چھا گیا تھا۔ بسما یکٹک سے اپنے سامنے موجود 16 سالہ سندری کو دیکھنے لگی۔ اس نے کم عمری میں بھی بہت بڑا کام کیا تھا، اب کیا کرو گی تم؟ بسما نے خاموشی کو توڑا۔ وہ ثبوت جو تہ خانے سے نکالے انہیں پولیس کو دکھا کر حارب کو جیل بھجواؤں گی، اور اگر ایسا ہی کرنا ہوتا تو بہت پہلے کر جاتی۔ سندری دھیرے سے بولی۔ تو پھر وہ مستفسر ہوئی۔ وہ سب چھوڑو، تم اب آرام کرو، بہت رات ہو گئی ہے۔ وہ کپڑے درست کرتے اٹھ گئی۔ بسما خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ وہ کمبل اس کے اوپر درست کرتی کمرے کے لائٹ آف کر کے زیرو بلب چلا کر کمرے سے نکل گئی۔ وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ اس کے آخری دن تھے۔ کمرے میں گھٹن سی محسوس ہوئی۔ اٹھنے بیٹھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اس کی طبیعت بیزار ہونے لگی تھی۔ حاملہ عورت کے لیے آخری ماہ ہوتے ہی بہت مشکل ہے۔ تازہ ہوا اسے کپ کپانے پر مجبور کر گئی۔ وہ تیزی سے کمرے کے اندر گئی، شال اچھے سے لپیٹ کر پھر سے بالکونی میں چلی آئی۔ اس کی نظر اچانک گیٹ پر پڑی۔ چوکیدار نے گیٹ کھولا تھا اور ایک بائک سوار اندر داخل ہوا۔ جاذب نے نظر پھیر کر اسے دیکھا۔ نظریں ملنے پر ہڑبڑا کر کمرے میں آ گئی۔ جاذب کیوں آیا ہے؟ شاید وہاں کی کوئی خبر لایا ہو، اور اماں کے بارے میں بھی پوچھوں گی۔ وہ شال درست کرتی کمرے سے نکل آئی۔ سامنے وہ عزوبہ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ سندری جاور کے ساتھ کسی کام سے باہر نکلی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ جاذب مسکرا کر بولا۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ہوں۔ وہ ہولی سے کہہ کر اس کے سامنے صوفے پر بیٹھ گئی۔ تم دونوں بات کرو، میں کھانے کا بندوبست کر رہی تھی، وہ دیکھ لوں۔ عزوبہ کہہ کر کچن کے سمیت چل پڑی۔ کتنے ہی پل خاموشی کے نظر ہو گئے۔ وہاں سب ٹھیک ہے؟ بسما نے ہی سکوت توڑا۔ ہاں، تمہارا شوہر نامدار تمہیں ڈھونڈ کر پاگل ہو گیا ہے، جاذب نے کہا۔ اس کی بات بسما کو طنز لگی۔ اماں کیسی ہیں؟ بھائی اور ہمارا بھابھی؟ اس نے پھر سے پوچھا۔ ٹھیک ہے، خالہ بھی اور حارث بھائی اپنی فیملی کے ساتھ شہر شفٹ ہو گئے ہیں۔ آج صبح آتے ہی خالہ کو بھی میں نے شہر کی طرف ہی جاتے ہوئے دیکھا۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ بھی حارث کے ساتھ شفٹ ہو گئی ہیں۔ اس نے تفصیلاً بتایا۔ کیوں؟ وہ شہر کیوں؟ اور ابا؟ اس نے سوال کیا۔ مجھے زیادہ علم نہیں ہے۔ حارث کا اعجاز خالو کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا، شاید بیٹی کی پیدائش پر، بس وہ برداشت نہ کر سکا تو گھر چھوڑ دیا۔ اس نے جواب دیا تو بسما زخمی سا مسکرائی۔ اپنی بیٹی کے لیے لڑ گیا؟ اور بہن؟ وہ کس کھاتے میں ہے؟ جاذب نے اس کی بات پر لب بھینچ لیا۔ وہ میرے کھاتے میں ہے، پھر شرارت سے بولا۔ بسما نے خوف کی بڑی نظر اس پر ڈالی۔ خالہ کب لوگی؟ وہ پھر سے بولا۔ اگر نہ لوں تو؟ کھلا کب لوگی؟ اس نے پھر سے بولا۔ اگر نہ لوں تو؟ اس نے الٹا سوال کیا۔ دوبارہ جاؤ گی وہاں؟ سوال کیا گیا۔ بسما گہری سانس لے کر کھڑی ہوگی۔ اس کا ذہن کشمکش میں تھا۔ وہ اس حالت میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ آخر یہاں رہنے میں مسئلہ کیا ہے؟ ماں بیگم صدمے سے چیخے۔ رہبر اور نعمان اپنی فیملی سمیت کراچی شفٹ ہو رہے تھے۔ موم اب تک یہاں گاؤں میں پڑے رہیں گے؟ میں بچوں کو اچھی تعلیم دلوانا چاہتا ہوں، نعمان بولا۔ اور اس گھر میں آپ حکمرانی کرتی ہیں؟ ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں، کم از کم اپنے گھر ہوگا تو اپنی مرضی سے رہیں گے تو صحیح، نعمان کی بیوی بولی۔ یہاں کیا مسئلہ ہے تم لوگوں کو؟ آخر اس گھر میں بڑی ہوں تو گھر کا چلاتی ہوں، مگر یہ سب تو تم سب کا ہی ہے نا؟ ماں بیگم اپنے بیٹوں کی بے رخی پر تڑپ اٹھی تھی۔ ہم اور اس سڑے ہوئے گاؤں میں نہیں رہنا چاہتے، رہبر کی بیوی بولی۔ رہبر تو اپنے باپ پر گیا تھا، بیوی سے ڈرنے والا۔ ماں بیگم کے لاکھ روکنے پر پھر بھی وہ دونوں بھائی رکے نہیں۔ سامان سمیٹا اور 2 دن کے اندر کراچی شفٹ ہو گئے۔ ہم چکر لگاتے رہیں گے۔ انہوں نے ماں بیگم کو تسلی دی، مگر وہ جانتی تھی تسلی بیکار ہے، وہ کبھی نہیں آئیں گے۔ حارث دن رات نشے میں دھت رہتا۔ ماں بیگم اب اسے گھر تک محدود کر لیا تھا۔ وہ گھر میں ہر وقت سگریٹ پھونکتا یا پھر نشہ کرتا رہتا۔ میرے ساتھی کیوں؟ میں نے جس کو چاہا وہ دور ہو گئی۔ وہ چیختا ہوا غصے سے سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کرتا رہا۔ ماں بیگم بکھلا کر اس کے کمرے میں گئی۔ وہ اپنا سر زور زور سے جھٹک رہا تھا۔ حارث میری جان، کیا ہوا؟
ماں بیگم نے اسے قابو کرنا چاہا، مشکل ہو گیا، گھر میں کوئی اور بھی نہیں تھا۔ گل خان شہر تھے اور ملازم اس وقت سو چکے تھے۔ کچھ دیر بعد حارب کا وجود ساخت ہو گیا، بے ہوش ہو چکا تھا۔ ماں بیگم اسے بیڈ پر بڑی مشکل سے گھسیٹ کر لٹایا اور گل خان کو کال ملائی۔ دیکھیں اس کی دماغی حالت درست نہیں ہے، اوپر سے نشہ اتنا زیادہ کر رہا ہے کہ اگر یوں ہی چلتا رہا تو ایک دن دماغ کے ساتھ ساتھ ان کا جسم بھی نکارا ہو جائے گا۔ ڈاکٹر آئی سی یو سے نکل کر گل خان اور ماں بیگم سے کہہ کر واپس پلٹ گیا، یہ سب آپ کی وجہ سے ہوا، میرے بچے صرف آپ کی وجہ سے دور ہو گئے ہیں۔ ماں بیگم کی جانب مڑ کر تعصب سے بولے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ درد کی ٹیسوں سے کھلی تھی۔ وہ کروٹ بدل کر لیٹ گئی مگر درد بڑھنے لگا تھا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر سائیڈ لیمپ روشن کیا، یکدم شدید درد کی لہر سے چیخیں نکال دی، پھر ایک کے بعد دوسرا درد۔ اس کی چیخیں بے ساختہ تھیں۔ لان سے گزرتا براہم جو پانی پینے آیا تھا چیخوں کی آواز پر اندر بھاگا۔ دروازہ لاک تھا۔ بسمہ دروازہ کھولنے کیا ہوا؟ وہ دروازہ کھٹکھٹانے لگا مگر یکدم خاموشی چھا گئی۔ شور کی آواز پر سب لوگ کمرے سے نکل آئے، جازی بھی وہیں تھا۔ کیا ہوا؟ عزوبہ نے پریشانی سے براہم کو دیکھا۔ وہ پریشانی میں یہاں وہاں دیکھتا پھر بھاگ کر بالکونی کی طرف آیا۔ اندر کو کودنے پر پتہ چلا کہ بالکونی کا دروازہ کھلا ہے۔ اندر جا کر دروازہ کھول کر لائٹ آن کی، بسمہ بے ہوش پڑی تھی۔ باقی سب لوگ بھی اسے دیکھ کر پریشانی سے لپک گئے۔ بستر پر خون کے دھبے دیکھ کر سندری نے تیزی سے اس پر شال لپیٹی۔ جازب حیران سا سب دیکھنے لگا، اس کے تو سان خطا ہو گئے تھے۔ براہم نے تیزی سے گاڑی نکالی، تقریباً سب اس لیے ہاسپٹل کی جانب بڑھے۔ مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے۔ نرس نے ایک ننھا سا وجود سامنے کھڑے جازب کو گود میں ڈالا۔ وہ ساکھ سے اس بچے کو دیکھنے لگا۔ بیٹا؟ سندری لفظ بیٹا پر دنگ رہ گئی۔ پوری حویلی خالی پڑی تھی۔ گل خان حارب کو بڑی مشکل سے دوا کھلا کر آئے تو ماں بیگم کو لاؤنج میں بیٹھے پایا۔ خوش ہیں آپ؟ اب بیگم میرے بچے مجھ سے چھین کر انہوں نے طنز کہا، آپ کیا بکواس کر رہے ہیں، اس سب میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ تنک کر بولی، قصور پوچھتی ہو تم؟ اس بیچاری لڑکی کے ساتھ کیا کچھ نہیں کیا تم نے؟ پہلے روزینہ پھر بسمہ، نہ جانے کتنے اور لوگوں کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، آپ سزا بھگتو۔ وہ غصے سے بولے، دیکھیں آپ اس وقت خاموش ہو جائیں، میں پہلی بہت پریشان ہوں۔ ایک تو وہ مکار سندری ہماری جائیداد لیے غائب ہو گئی ہے، پھر اوپر سے اس نام نے ہاتھ بسمہ کو بھی ساتھ لے گئی ہے۔ غلطی میری ہے کہ مجھے لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ وہ تیلیاں ملتی افسوس سے بولی، بیٹا اندر مر رہا ہے تو میں پیسے کی پڑی ہوئی ہے۔ گل خان صدمے سے گویا ہوئی، پہلی بار تھا کہ ماں بیگم کے سامنے بول پڑے تھے، ورنہ آج تک انہوں نے ہونٹ سی رکھے تھے۔ اللہ نہ کرے سے کچھ ہو، وہ ٹھیک ہے، بس تھوڑا پریشان ہے۔ ماں بیگم دل پر ہاتھ رکھے بے حس عورت سہمی صحیح مگر اپنے بچوں سے محبت کرتی تھی۔ اچھا وہ بیٹیاں جنہیں بیچ دیا تم نے، وہ؟ گل خان سارے حساب برابر کر رہے تھے۔ بس کر دیں، چپ ہو جائیں، نہ جانے کس نے کیا گھول کر پلا دیا آپ کو، ماں بیگم چلائی تھی۔ گل خان نے سر جھٹکا، ویسے بھی اپنی بیٹیوں کی خیر خبر انہوں نے رکھی ہوئی تھی، انہیں خرید کر لے جانے والے گل خان کی پہچان کے لوگ تھے۔ اپنی بیٹیوں کو گندگی سے بچانے کے لیے انہوں نے ماں بیگم کو اس بات سے بے خبر رکھا تھا۔ موم کیا ہو رہا ہے؟ حارب کا فولڈ کرتے ہوئے سیڑھیاں اترتا بولا تو دونوں چونکے۔ حارب تم اٹھ گئے، ٹھیک ہو نا تم؟ ماں بیگم نے اس کا ماتھا چوما، کئی دنوں سے بالوں اور داڑھی پر کلر نہ کرنے کی وجہ سے اس کے سفید بال نمایاں ہو گئے تھے۔ ہاں میں ٹھیک ہوں موم، وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولا۔ بیٹھو میں کچھ کھانے کو لاتی ہوں۔ اسے صوفے پر بٹھا کر بولی۔ گل خان بیٹے کا بغور جائزہ لینے لگے۔ اسے ڈسچارج ہوئے تیسرا دن تھا۔ اس کے بیٹے نے نقوش اپنی ماں سے ہی چرائے تھے، خاص کر نیلی آنکھیں۔ جازب اس وقت اس نیلی آنکھوں والے گڈے کو اٹھائے گارڈن میں بیٹھا تھا۔ بسمہ فریش ہو کر باہر نکلی، سردی کا زور ٹوٹ گیا تھا، باہر اچھی سی دھوپ لگی تھی۔ سندری اور عزوبہ کہیں دکھ نہیں رہے تھے۔ وہ شال لپیٹی گارڈن میں آ گئی، حارب کو وہاں بیٹھا گہری سانس لیے اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھ گئی۔ وہ اتنے دنوں سے وہیں تھا، بسمہ اور بچے کے لیے ہر ممکن بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ لاؤ مجھے 2 فیڈ کروا دوں، جازب نے اس کی گود میں دیا جو وہ رخ موڑ کر اسے فیڈ کروانے لگی۔ کیا نام سوچا ہے پھر؟ اس نے پوچھا۔ فی الحال تو نہیں سوچا، اس نے جواب دیا۔ میں کہوں تو رکھو گی؟ اس نے کہا۔ بسمہ نے نظر موڑ کر اسے دیکھا، بولا معراج، مجھے بہت پسند ہے یہ نام۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ بش کیسی ہے؟ اس نے یک دم گفتگو کا رخ پھیرا۔ جاسم نے گہری سانس لی، اس کی منگنی ٹوٹ گئی ہے۔ بسمہ جھٹکے سے اس کی طرف مڑی، لڑکے کو کوئی اور پسند آ گئی تھی اور اس کے ساتھ بھاگ کر نکاح کر چکا تھا جب ہمیں علم ہوا۔ اس کی حیرت بھری نظروں کو دیکھ کر اس نے تفصیل بتائی۔ بسمہ کی آنکھوں میں بے یقینی تھی، مرد ذات کبھی ایک عورت پر نہیں ٹکتا۔ اس نے تلخی سے کہا، ہر مرد ایک سا نہیں ہوتا، مجھے ہی دیکھ لو، آج بھی منتظر ہوں۔ جازب نے دلیل دی، مگر ہمارے راستے جدا ہیں جازب۔ بسمہ نے بنا لحاظ کے جواب دیا، طلاق کب لوگی؟ جازب نے بات بدلی، تمہیں لگتا ہے کہ یہ آسان ہے؟ اس نے الٹا سوال کیا، اس کے ساتھ رہنے سے تو آسان ہے۔ جازب کی بات پر وہ چپ رہ گئی، خاموشی سے بیٹے کو اٹھا کر اندر کی جانب چل پڑی۔ کیا نام رکھا ہے اس کا؟ براہم نے اس کے موٹے موٹے گال چومتے ہوئے پوچھا۔ معراج، بسمہ نے کہا۔ واؤ، بہت پیارا نام ہے، بالکل اس جیسا۔ وہ اس سے چومتا ہوا بولا۔ ویسے بسمہ اب آگے کیا ارادہ ہے؟ مطلب کہ میرا خیال ہے کہ تمہیں اپنی نئی زندگی شروع کرنی چاہیے۔ براہم سنجیدگی سے گویا ہو، میری چھوڑو اپنے بتاؤ۔ بسمہ نے بات کا رخ اس کی جانب کر دیا۔ میری دل کو تو کوئی نبھائی نہیں اب تک۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا تو بسمہ بے ساختہ ہنسی۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر باہر سے گزرتے جازب نے ضبط سے جبڑے بھینچے۔ کیا بیٹا ہوا ہے؟ حارب کی آواز صدمے سے پھٹی ہوئی تھی۔ سندری نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مسٹر حارب، آپ کی ماں نے چال چلی ہے، میری ماں کو سیڑھیوں سے دھکا دے کر اس کا بچہ مارا اور پھر بسمہ پر بھی یہی وار نہ کر سکیں تو جھوٹ بول کر آپ کے ہاتھوں سے ذلیل کروایا۔ بیٹا ہوا ہے، بھائی ہوا ہے میرا۔ سندری گردن کو جھٹکا دے کر بولی۔ حارب نے ایک ہوٹل میں اسے اپنی سہیلی کے ساتھ بیٹھا دیکھ لیا تھا، تب بھی اس کی جانب لپکا تھا۔ بسمہ کہاں ہے؟
اس نے چبا چبا کر سوال کیا۔ جہاں بھی ہے محفوظ ہے، بھول جائیں اسے، کیونکہ چند دنوں سے عدالت میں ملاقات ہو جائے گی آپ کی اس کے۔ سندری کہہ کر اپنا پرس سنبھالتی اٹھ گئی۔ حارب کا دماغ گھوم رہا تھا۔ اس نے ڈرائیور سے سندری کی ٹیکسی کا پیچھا کرنے کو کہا، مگر سندری ایک ہاسٹل میں اتری تھی۔ اپنے آدمیوں کو اس پر نظر رکھنے کی ہدایت دیتا وہ ہاسپٹل کی جانب بڑھا۔ سالی کمینی، کالی، بول سچ کیا ہے؟ کیوں کہا تو نے کہ اس کے پیٹ میں لڑکی ہے؟ وہ ڈاکٹر کے میز پر پڑ چکا غصے سے گرایا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ میں نے آپ کی والدہ کے کہنے پر ایسا کہا، وہ میری پرانی جانکار ہیں، ڈاکٹر نے خوف سے اکلاتے ہوئے بتایا۔ پیسوں والی بات وہ گول کر گئی تھی۔ حارب غصے سے بال نوچتا ہسپتال سے باہر نکل گیا۔ حویلی پہنچنے تک اس کا دماغ پھٹنے والا تھا۔ موم، لعنت بھیجتا ہوں میں تم جیسی ماں پر، ذہنی مریض بنا دیا تم نے مجھے۔ وہ ماں بیگم کے سر پر کھڑا چلا رہا تھا۔ سر گھومنے کی وجہ سے منظر دھندلا گیا تھا، مگر وہ لاپرواہ بنا چیخ رہا تھا، بیٹا ہوا کیا ہے میرا؟ مگر وہ مجھ سے دور چلی گئی۔ کیوں کیا ایسا؟ کیوں مجھ سے میری خوشیاں، میرا سکون کیوں چھینا؟ اس نے اب اذیت سے سرگوشی میں تبدیل ہوگی۔ میں اس حویلی میں کسی اور کا راج کیسے ہونے دوں؟ یہ میری حویلی ہے، میری ملکیت، میں ہر ایک کو مار ڈالوں گی۔ ماں بیگم کی ہذیانی انداز میں چلا کر کہنے والی بات آخری بات تھی۔ وہ ہوش و حواس کھوتا دھڑام سے وہیں ڈھیر ہو گیا۔ اس نے خلا کے لیے کیس دائر کر دیا تھا۔ حارب نے بے بسی کی مہرت بندے جج کے سامنے کھڑا تھا۔ تبھی بسمہ اپنی گود میں ایک ننھے وجود کو لیے کورٹ میں داخل ہوئی۔ وہ دیوانہ وار اس کی جانب بھاگا، مگر جازب اس کے سامنے دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ کورٹ میں براہم، جازب اور خلیل الرحمن موجود تھے۔ حارب کی لاکھ کوشش کے باوجود بسمہ پتھر بنی کھڑی رہی۔ میں منت کرتا ہوں کہ ایک بار مجھے اپنا بچہ دیکھنے دے۔ میں وعدہ کرتا ہوں آئندہ کبھی کہیں بھی تنگ نہیں کروں گا۔ ایک بار معاف کر دو، ہم نئی زندگی شروع کریں گے۔ وہ کورٹ کے باہر سیڑھیوں پر کھڑا ان کی منت کر رہا تھا۔ گل خان کے چہرے پر شکستی پھیلی تھی، مگر وہ جانتے تھے ممکن نہیں ہے۔ بسمہ معراج کو سینے میں بھینچے تیزی سے سیڑھیاں اتر گئی۔ وہ معراج کو پیٹ کروا کر سلا آئی تھی۔ اس وقت بے ساختہ بھوک لگ رہی تھی۔ وہ شال درست کرتی کچن میں آئی، مگر وہاں براہم کو دیکھ کر چونک گئی۔ براہم نے پاستا پلیٹ میں ڈالتے ہوئے مسکرا کر اسے دیکھا۔ بھوک لگ رہی تھی، ماما سو رہی تھی اس لیے خود ہی۔ اس نے کندھے اچکائے۔ مجھے بھی بھوک لگی تھی اس لیے آئی۔ اس نے اپنے آنے کا مقصد بتایا۔ بیٹھو، میں لاتا ہوں۔ اس نے کرسی کی جانب اشارہ کیا تو وہ بیٹھ گئی۔ کچھ دیر بعد براہم پاستا کی 2 پلیٹس، 2 سینڈوچ اور 2 کپ چائے لیے وہاں آیا۔ شکریہ۔ وہ پاستا کھانے لگی۔ ایک بات پوچھوں؟ براہم نے چائے کا گھونٹ پھوڑتے ہوئے کہا۔ جازب تمہیں پسند کرتا ہے نا؟ براہم کی بات نے اسے سر اٹھا کر ضد کہا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں تمہارے لیے بہت کچھ دیکھا ہے، غالباً تم بھی اسے پسند کرتی ہو۔ اس نے اندازہ لگایا۔ ہاں یہ سچ ہے، مگر ماضی اب حالات مختلف ہیں۔ بسمہ پھر سے اپنی پلیٹ پر جھک گئی۔ پھر آگے کا کیا سوچا ہے؟ ڈیورس کے بعد کیا کرنا ہے؟ اس نے استفسار کیا۔ سوچ رہی ہوں عدت گزر جانے کے بعد اماں کے پاس چلی جاؤں، اپنے بیٹے کے مستقبل کے بارے میں سوچوں گی۔ اب دوبارہ شادی رچانا میں افورڈ نہیں کر سکتی۔ اس نے ہلکا سا ہنس کے کہا۔ جن لوگوں نے تمہیں اس حیوان کو سونپنے کے بعد ایک بار بھی خیر خبر نہیں لی، کیا تم ان سے امید لگا رہی ہو؟ براہم کا لہجہ حیرانگی سے لبریز تھا۔ اور کوئی ٹھکانہ بھی تو نہیں ہے؟ وہ گہری سانس لے کر بول رہی، تم نہ تو ساری عمر یہاں رہ سکتی ہے اور نہ ہی اپنے ان بے حس ماں باپ اور بھائی کے پاس رہ لوگی۔ تمہارے بچے کو ایک باپ کی اور تمہیں ایک سہارے کی ضرورت ہے۔ اکیلی عورت اس معاشرے کے درندوں کے لیے آسان شکار ہوتی ہے۔ اگر تم حارب کے ساتھ نہیں رہ سکتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب مرد حارب جیسے ہی ہیں۔ وہ قدرے خفگی سے کہہ کر اپنا کپ لیے کمرے کی جانب چل دیا۔ بسمہ حق تک اسے دیکھتی رہ گئی۔ اسے اتنی صاف گوئی کی توقع نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے کھڑا تھا۔ آج آخری پیشی تھی۔ بسمہ کورٹ میں داخل ہوئی۔ اس کے پیچھے مجاور نے معراج کو اٹھایا ہوا تھا۔ حارب دیوانہ وار بھاگ کر اس کے پیروں میں بیٹھ گیا۔ مجھے اپنا بچہ دیکھنے تو، ایک بار اللہ کا واسطہ ہے پلیز۔ وہ دھاڑے مار مار کر رو دیا۔ بسمہ نے اسپاٹ انداز کے ساتھ مجاور کو اشارہ کیا اور معراج کو آگے ہوئے۔ حارب اپنی نیلی آنکھوں والے بیٹے کو دیکھ کر دیوانہ واری سے چومنے لگا۔ معاف کر دو بسمہ، ایک موقع دے دو بس پلیز۔ وہ اب ہاتھ جوڑے بسمہ کے آگے کھڑا تھا۔ بس مس بسمہ، کیا آپ اس صلح کے حق میں ہیں یا پھر کھلا لینا ہی چاہتی ہیں؟ جج نے آخری بار پوچھا۔ حارب نے آس سے بسمہ کو دیکھا۔ اس شخص نے مجھے جانوروں کی طرح پیٹا، مجھے بھوکا پیاسا رکھا، حمل کی حالت میں تہہ خانے میں بند کیا، کہ یہ معافی کے قابل ہے؟ اس نے جج کے جانب دیکھ کر سوال کیا۔ اگر بیٹا نہ ہوتا، بیٹی ہو جاتی تو تب بھی تم اس طرح پیشمان ہوتے؟ اپنی پہلی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے مارا تھا نا تم نے، صرف اس لیے کہ اس نے بیٹی پیدا کی؟ اس نے پھنکار کر حارب کو دیکھا جس کا رنگ فک ہوا۔ جی ہاں، اور یہ بنا کسی سے سزا کے قانون کو پیسہ کھلا کر رہا ہو گیا تھا۔ سندری کی آواز پر حارب نے اسے دیکھا۔ سارے ثبوت موجود ہیں مسٹر حارب، بہت جلد تم اور تمہاری ماں سلاخوں کے پیچھے ہوگی۔ سندری آگ اگلتے لہجے میں بول کر اپنے نشست پر بیٹھ گئی۔ عدت کے دوران سب نے اس کا بہت خیال رکھا۔ جازب کچھ مسائل کی وجہ سے انہیں آ نہیں سکا تھا، مگر سندری کو فون کر کے بسمہ کی خیریت ضرور پوچھتا رہا۔ معراج 4-6 ماہ کا ہو گیا تھا۔ اس وقت براہم اسے لیے اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ وہ بالکونی میں کھڑی تھی۔ موسم گرم ہو چکا تھا۔ اس کی عدت مکمل ہوئی 2سرا دن تھا۔ وہ بہت کچھ سوچ رہی تھی، اپنے آنے والی زندگی کے بارے میں فیصلہ کر رہی تھی۔ گیٹ سے داخل ہوئی گاڑی کو دیکھ کر وہ چونکی۔ اس میں سے جازب نکلا اور دوسرا جانب سے امبش۔ وہ امبش کو دیکھ کر حیران رہ گئی، پھر تیزی سے بھاگی۔ امبش تم؟ وہ شدت سے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ کیسی ہے تو؟ میں نے تجھے بہت مس کیا۔ جازب بھائی آ رہے تھے تو میں بھی ضد کر کے آ گئی۔ بسمہ اسے ساتھ لگائے اندر آ گئی۔ بسمہ اسے بھوک لگی ہے۔ براہم معراج کو لیے باہر آیا، مگر امبش کو دیکھ کر ٹھٹکا۔ یہ حسین تو شیزہ کون ہے بھائی؟ وہ معراج کو بسمہ کو پکڑاتا بولا۔ بہن ہے میری امبش۔ جازب نے روکھے لہجے میں کہا۔ اسے براہم ذرا پسند نہیں تھا۔ کیسی ہیں آپ مس امبش؟ اس نے امبش کی جانب مسکراہٹ سے چلی۔ ٹھیک ہوں، وہ لٹھ مار انداز میں کہہ کر معراج کی جانب متوجہ ہوئی۔ بڑی بے مروت لڑکی ہے، براہم سوچ کر رہ گیا۔
کیا ہوا؟ کافی بیزار لگ رہی ہو۔ براہم گارڈن میں بیٹھے جاذب کے لگ رہے ہو بیٹھ گیا۔ نہیں کچھ نہیں، جاذب نے رخ موڑ لیا۔ کب سوچا ہے پھر بسما کو شادی کے لیے کیسے منانا ہے؟ جاذب نے حیرت سے اسے دیکھا، اس بات کی توقع اس سے بالکل نہیں تھی۔ کیا مطلب؟ تم بسما کی مجھ سے شادی پر خوش ہو گئے؟ جاذب نے عجیب سوال کیا۔ تو کیا رونے لگ جاؤں؟ براہم نے غور سے اسے دیکھا۔ نہیں مطلب مجھے لگا تم اسے پسند کرتے ہو۔ جاذب نے اپنے تاثرات نارمل کیا۔ ہاں فار گاڈ سیک، میں اسے پسند کیوں کروں گا؟ پاگل ہو کیا؟ براہم نے کہکا لگایا۔ میں جانتا ہوں میں تھوڑا سا وہ ہوں، مطلب ٹھرکی۔ جاذب نے لقمہ دیا۔ بالکل نہیں، براہم نے اسے گھورا۔ میں عورتوں کے دل سے عزت کرتا ہوں، جسٹ فن کے لیے فری ہو جاتا ہوں۔ میں نے اسے سمجھایا ہے، بس تھوڑی سی کوشش، اس کے بعد وہ مان جائے گی۔ براہم نے اس کا شانہ تپتپایا۔ فون کی گھنٹی بجنے پر اس نے کتاب سے سر اٹھایا۔ ارسلان کالنگ۔ ہیلو، اس نے لاپرواہی سے پوچھا۔ کیسی ہو ڈارلنگ؟ وہ محبت سے بولا۔ بڑی جلدی یاد آ گئی تمہیں میری؟ وہ خفگی سے بولا تھا۔ یار بہت ٹینشن میں تھا، بس ابو کی طبیعت خراب رہی ہے، کافی دن ہاسپٹل میں تھا۔ ارسلان نے صفائی پیش کی۔ کیا ہوا انکل کو؟ اس نے پریشانی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ڈاکٹر کہتے ہیں وہ کسی سٹریس میں ہے، مگر وہ بات ہی نہیں کرتے، کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں۔ ارسلان فکر مند تھا۔ ابھی کہاں ہو تم لوگ؟ اس نے سوال کیا۔ حارث بھائی کے گھر پر ہیں، سب وہیں رہتے ہیں۔ اماں بسمہ کو یاد کرتی ہیں، یہاں کسی کو کچھ نہیں بتایا میں نے، ارسلان نے جواب دیا۔ وہ کچھ سوچنے لگی تھی۔ ڈور بیل بجی پر امارا نے دروازہ کھولا۔ سامنے بسمہ معراج کو لیے کھڑی تھی، اس کے ساتھ سب لوگ ہی تھے۔ امبش نے سندری، جاذب اور براہم مجاور عزوبہ۔ بسمہ میری جان تم ٹھیک ہو نا؟ مسکرا کر اس کے گلے لگی۔ باقی سب کو لیے جب وہ اندر آئی تو ذکیہ بیگم انہیں دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ وہ لوگ اچانک آئے تھے، پھر تیزی سے آگے بڑھ کر بسمہ اور اپنے نواسے کو چومنے لگی۔ حارث بھی بے حد خوش ہوا تھا۔ اعجاز صاحب جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکے تھے، بسمہ کو دیکھ کر بے اختیار رو پڑے۔ وہ باپ کے سینے کے لگی کتنی دیر ہوتی رہی، حقیقتاً اپنی بیٹی کا آنا اچھا لگا تھا۔ اتنے عرصے سے وہ بس اسی پچھتاوے میں ہلکان ہو رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بیٹی کے ساتھ زیادتی کر دی ہے۔ وہ لوگ کچھ نہیں جانتے تھے، سندری نے بسمہ کی شادی سے اب تک کے تمام تر واقعات بتا ڈالے، بس جاذب کی پسندگی کو ہضم کر گئی۔ ذکیہ بیگم اسے سینے سے لگائے رو رو کر ہلکان ہو گئی تھی۔ میری معصوم بچی نے کتنا کچھ سہا ہے، ان کا کلیجہ کس کی تکلیف کا سوچ کر ہی کٹنے لگا تھا۔ اب تم کہیں نہیں جاؤ گی، ہم ہیں نا تمہاری، تم ساری عمر میں یہاں رہو گی، یہ گھر ہے ہی تمہارا اپنا۔ حارث نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ جب مشکل وقت تھا تب تو کسی نے نہیں پوچھا، اس وقت تو بوجھ تھی یہ، اپنی بیٹی کی خاطر اپنا گھر چھوڑ کر آگے، اور بہن کا خیال نہیں آیا۔ سندری کو حارث کا محبت جتانا زہر لگا تھا۔ مجھ سے غلطی ہوئی تھی، میں مانتا ہوں میں بہت برا ہوں، غلط ہوں، مگر خدا گواہ ہے میں کتنا پچھتایا ہوں، مگر میرے بس میں کچھ نہیں تھا۔ حارث نے افسوس سے کہا۔ ارسلان کے بس میں کیا تھا؟ اس نے بھی تو اتنا برا خطرہ مول لے کر بسمہ کو حویلی سے نکالنے میں مدد کی، مگر خیر چھوڑو، میں بس اتنا کہہ رہی ہوں کہ بسمہ تم لوگوں کی محتاج نہیں ہے، اس کے پاس پہلے ہی بہت کچھ ہے، اور ساری عمر کیوں بیٹھی رہے گی، ابھی نئی زندگی اس کی منتظر ہے۔ وہ پوری بات کر کے آخر میں جاذب کو آنکھ مار کے بولی تو کسی آ گیا۔ سب لوگ ہی سندری کے آگے بول نہ سکے، بولتے بھی کیسے؟ آخر اس نے اپنی خاطر کچھ کم تھوڑی کیا تھا، ہم سب بھی ہی وہیں رہیں گے، میں ویسے بھی پڑھائی کے سلسلے میں ہاسٹل رہوں گی، تو معراج، جاذب اور تمہارے والدین وہیں رہیں گے۔ سندری پوری پلاننگ کے بیٹھی تھی۔ لیکن میں اس حویلی میں واپس کبھی نہیں جاؤں گی، بسمہ نے اٹل لہجے میں کہا۔ جانتی ہوں وہاں اچھی بری یادیں ہیں، مگر تم ہمت کرو، ان یادوں کو اپنی اوپر حاوی نہ ہونے دو۔ سندری نے اس کا ہاتھ پکڑ کے اسے سمجھانا چاہا، جسے وہ جھٹکی۔ حارث اپنا ذہنی توازن کھو چکا تھا، اس کی ذہنی بیماری کے دوران اس نے نشہ انتہا حد تک زیادہ کر دیا تھا، کھانا پینا کم ہو گیا تھا، ذہنی ٹینشن بہت زیادہ تھی۔ اس نے ماں بیگم پر جان لیوا حملہ کیا تھا، مگر قسمت سے وہ بچ گئی تھی۔ سندری نے اس کے خلاف تمام ثبوت پولیس کو تھما دیے تھے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس نے اپنی پہلی بیوی کا قتل کیا تھا۔ اس کی میڈیکل رپورٹ کے پیش نظر جج نے اسے دماغی ہسپتال میں داخل کروانے کا حکم دیا تھا، مگر وہ ایک پاگل کتے کی مانند ہو چکا تھا جو ہر ایک کو کاٹنے کو دوڑتا تھا۔ اس بات کے پیش نظر اسے پاگل خانے بھیج دیا گیا تھا، جہاں وہ ہر وقت روزینہ اور بسمہ کو پکارتا رہتا، کبھی ہنستا، کبھی روتا اور کبھی خود کے بال نوچتا۔ ماں بیگم اپنے بیٹے کے گھر شفٹ ہو گئی تھی، چھوٹے تو رکھنے سے منع کر دیا تھا، مگر بڑے بیٹے کی بہو نے انہیں گھر پر تو رکھ لیا تھا، مگر ایک ملازمہ کی صورت میں۔ گل خان ہر ماہ معقول رقم ماں بیگم کو بھیج دیتے، مگر اس کی شکل دیکھنے میں بھی روادار نہیں تھے۔ انہوں نے سندری کے کہنے پر انہیں طلاق نہیں دی تھی، مگر وہ زندگی میں کبھی بھی اس عورت کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ او آنٹی جی، آپ اگر اس طرح بیٹھی رہیں گی تو کچن میں پڑے برتن کون دھوئے گا؟ اپنی بہو کی آواز پر چونکی۔ میں اٹھ ہی رہی تھی بس۔ ماں بیگم اپنے گھٹنے پکڑ کر آہستہ سے اٹھی تھی۔ بچوں کو بھی نہلا دینا، گندے کپڑے پڑے ہیں وہ بھی دھو دینا، وہ کم صادر کرتی پلٹ گئی۔ ماں بیگم اپنے درد کرتے گھٹنوں کو پکڑ کر مشکل سے کچن کی جانب چلتی۔ وہ اپنے کیے کی سزا بھگت رہی تھی۔ پہلے نوکر چاکر ہر وقت ان کے آگے پیچھے پھرتے رہتے تھے، مگر اپنی لالچ اور بے حسی کی وجہ سے وہ عاجز حالت میں تھی۔ گاڑی حویلی کے اندر سے داخل ہوئی تو بسمہ سمیت باقی سب بھی حیران رہ گئے۔ حویلی بالکل نئی تھی، اس کا رنگ روغن بدل گیا تھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سب کو خوشگوار حیرت ہوئی۔ فرنیچر، رنگ، ہر چیز بدل گئی تھی۔ ہر کمرے کی سنک پر ہر ملازم سب کچھ نیا تھا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہی حویلی ہے جہاں ظلم و ستم سہتی رہی تھی وہ۔ بسمہ یہاں آنے کو تیار نہ تھی، مگر سب لوگوں کی زبردستی وہ چپ ہو گئی تھی، مگر وہاں پہنچ کر اسے خوشی ہوئی تھی۔ اعجاز صاحب، ذکیہ، امبش، ارسلان، جاذب، سندری، بسمہ، معراج اور براہم وہیں آ گئے تھے۔ سندری کو ہاسٹل لوٹنا تھا اور براہم کو لوٹنا تھا۔
جازب اور امبش بھی اپنے گھر میں چلے گئے تھے۔ بسمہ پرسکون تھی۔ گل خان کبھی کبھار وہاں چکر لگاتے مگر وہ زیادہ تر کاروبار میں مصروف ہوتے۔ انہوں نے وہیں اپارٹمنٹ لے رکھا تھا۔ اور کب تک یوں ہی رہو گی؟ آج بھی جازب کی ماں آئی تھی۔ تم کوئی تو جواب دو۔ ذکیہ آج بسمہ کے سر پر کھڑی تھی۔ بسمہ نے ایک نظر سوئے ہوئے معراج کو دیکھا۔ اماں وہ میرے بچے کا میرا مطلب ہے معراج ان کی اولاد نہیں ہونا جانے وہ اس نے بات ادھوری چھوڑی۔ مجھے اس سے ملنا ہوگا۔ وہ بڑائی اٹھ گئی تھی۔ مجھے اس بات کرنی ہے کچھ ضروری۔ وہ معراج کو ذکیہ کے پاس ہی چھوڑ کر کھیتوں میں آئی تھی۔ جازب کو میسج کر کے اس نے آنے کا کہہ دیا تھا۔ کیا بات ہے کہو۔ وہ بے چین تھا۔ معراج میرا بیٹا، اس کا باپ کوئی اور ہے۔ تم مجھ سے شادی کرنے کے خواہشمند ہو اور میں اپنے بیٹے کی زندگی میں کبھی یہ محسوس نہیں دے سکتی کہ اس کا باپ۔ وہ رک کر اس کی طرف دیکھنے لگی۔ میں اسے تم سے شادی نہیں کرنا چاہتا بلکہ معراج کو بھی اپنانا چاہتا ہوں۔ مجھے عزیز ہے اور میرا وعدہ ہے کہ اسے کبھی محسوس نہیں ہونے دوں گا کہ اس کا باپ نہیں ہوں میں۔ جازب نے اس کی بات سمجھ کر جواب دیا۔ بسمہ نے اس کا جازب غور سے دیکھا۔ میری ایک اور شرط بھی ہے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ اچھی بات ہے مگر وہ دونوں بہت چھوٹے ہیں ابھی۔ ذکیہ بیگم کچھ سوچ کر بولی۔ تو کیا ابھی ہی شادی تو نہیں کرنی نا؟ منگنی کر دیتے ہیں۔ اعجاز صاحب نے حصہ ڈالا۔ اس کی صحت بہت بہتر ہو گئی تھی۔ تم نے اس کے والدین سے بات کی؟ اگر وہ نہ مانے تو؟ انہوں نے خدشہ ظاہر کیا۔ میری بھولی ماں، اس کی ماں مر چکی ہے اور باپ پاگل ہے۔ وہ خود راضی ہے تو کسی اور سے پوچھنا بھی کیا؟ اسلان نے اپنی ماں پر گویا افسوس کیا۔ مگر وہ جن کے گھر میں رہتی ہے وہ سرپرست ہیں کہ ظاہر ہے ان سے ہی رشتے کی بات کرنی ہے۔ ذکیہ بیگم نے جواب دیا۔ وہ کیوں راضی نہ ہوں گے؟ بس آپ کو راضی کرنا ہے۔ بسمہ کے نکاح والے دن ہماری منگنی ہوگی بس۔ ارسلان ڈو ٹو کہہ کر اٹھ گیا۔ سوموار کے دن بسمہ اور جازب کا نکاح گیا اور اس کے ساتھ ہی ارسلان اور سندری کی منگنی بھی کر دی گئی۔ بسمہ کی شرط کے مطابق جازب اپنی فیملی سمیت حویلی میں شفٹ ہو گیا تھا۔ بسمہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ لوگ اب ایک دوسرے سے دور رہیں۔ ویسے بھی اتنی بڑی حویلی تھی، وہاں انسانوں سے ہی تو رونق لگتی تھی۔ دیکھ لو اپنے منو چنو کو، اتنا شرارتی ہو گیا، گند مچا دیا کمرے میں۔ سنبھال لو اس کو، میں کمرہ صاف کر رہی ہوں ابھی۔ وہ جھنجھلائی ہوئی معراج کو انگلی سے پکڑ کر جازب کے پاس لائی جو لاؤنج میں بیٹھا ذکیہ سے سر کی مالش کروا رہا تھا۔ بسمہ کا تیسرا مہینہ تھا، وہ پھر سے حاملہ تھی اور اس دوران جازب اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ کوشش کرتا کہ اپنی جاب مکمل کرتے ہی لیٹ ہی صحیح مگر گھر ضرور پہنچ جائے۔ ارے معراج بابو، کیا سن رہے ہیں ہم؟ آپ نے ہماری زوجہ کو تنگ کیا؟ معلوم نہیں کہ وہ کتنے غصے والی ہیں، ہمارا سر وڑ پھوڑ دیں تو؟ جازب نے اداکاری کی حدود پھلانگتے معراج کو گود میں بٹھا لیا۔ مما ڈانٹی، معراج نے منہ پھیلا کر کہا۔ بسمہ سر جھٹکتی واپس کمرے کی جانب چلے گی۔ پیچھے ذکیہ اور جازب معراج کی بات پر ہنس پڑے۔ ہم پر بھی نظر کرم فرمائیے حسینہ جی۔ برہم گلا کھنکارتا کیاریوں میں پودے ٹھیک کرتا امبش پر جھکا۔ امبش اچھل کر پیچھے ہوئی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میرا مطلب سب لوگ اندر ہیں۔ امبش نے اسے دیکھ کر بکلا گئی۔ وہ صبح یہ زوبا اور مجاور کے ساتھ وہاں آیا تھا، اندر بڑے بیٹھ کر کچھ خاص بات کر رہے ہیں تو میں نے سوچا تب تک میں تھوڑی ہوا کھا لوں۔ برہم نے مسکرا کر کہا۔ خاص بات؟ وہ الجھ گئی۔ ہاں ہمارے بارے میں بہت خاص بات۔ وہ زمانی انداز میں بولا تو امبش اسے دیکھنے لگی۔ اچھا ایک بات بتاؤ، اگر تمہیں مجھ سے شادی کرنی تو؟ اس نے سوال کیا۔ تو میں زہر کھا لوں گی؟ اس چھچوڑے آدمی سے شادی؟ توبہ توبہ۔ امبش نے کانوں کو ہاتھ لگایا۔ تو پھر کھا لو زہر، کیونکہ رشتہ پکا ہو چکا ہے بی بی۔ بسمہ کی آواز پر دونوں چونکے۔ وہ مٹھائی کی ٹوکری لیے آگے آئی تھی اور ایک ایک برفی دونوں کا تھما کر واپس پلٹ گئی۔ امبش نے حیرت سے پہلے برفی کو دیکھا پھر برہم کو۔ اگر آپ کہیں تو اسی برفی میں زہر ملا دوں، کھانے میں آسانی ہوگی، میٹھا میٹھا۔ وہ شرارت سے بولا تو امبش خفت کے مارے سر جھکا گئی۔ ارے واہ، آپ تو شرماتے بھی ہیں۔ وہ باز نہیں آیا۔ امبش تیزی سے وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ برہم کے کہکے نے اسے مسکرانے پر مجبور کر دیا۔